وجہ سے اپنے لیے شرمندگی کا باعث نہ سمجھیں، یا دجال کی چال میں پھنس کر اپنے اوپر ناجائز بوجھ نہ سمجھیں۔ اسلام کا ایک حکم پردے کا بھی ہے۔ کسی نے مجھے لکھا گزشتہ دنوں کہ یہاں ان ممالک میں تو ہمارے ملکوں کے مردوں کی طرح، جس طرح عام ہمارے ایشین مرد ہیں، گھور گھور کے دیکھتے ہیں عورتوں کو، یہاں تو گھور کر نہیں دیکھا جاتا، اس لیے یہاں اس طرح پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جس طرح اسلام کا پردہ کرنے کا حکم ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا نہیں جسے ہم خود اپنے نفس کے دھوکے میں آ کر غلط تشریح کرتے ہوئے وقت کی ضرورت یا عدم ضرورت کا درجہ دے دیں۔ پھر یہ یاد رکھیں کہ اسلام نے جہاں عورت کو پردہ کرنے اور نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، وہاں پہلے مردوں کو حکم دیا ہے۔ اگر ایک حقیقی اسلامی معاشرہ ہو اور وہاں مرد غض بصر کرے اور غض بصر سے کام لینے والا ہو، تب بھی عورت کو حکم ہے کہ تم بھی نظریں نیچی رکھو اور پردہ کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مردوں کو بازاروں میں بیٹھنے کی صورت میں نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ مومن کو نہیں چاہیے کہ بے محابہ اپنی آنکھ کو ہر طرف اٹھائے پھرے، بلکہ یغضوا من ابصارہم پر عمل کر کے نظر کو نیچی رکھنا چاہیے۔ اور بد نظری کے اسباب سے بچنا چاہیے۔ بس یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کیونکہ مرد دیکھ نہیں رہے اس لیے پردہ اور حیادار لباس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کل پردے پر حملے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ اسلامی پردے سے مراد زندہ نہیں ہے، کوئی قید خانہ نہیں ہے کہ قید کر کے رکھ دو عورت کو، بلکہ ایک قسم کی روک ہے کہ غیر مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ جب پردہ ہوگا تو ٹھوکر سے بچیں گے۔ فرمایا بد نتائج کو روکنے کے لیے شارع الاسلام نے وہ باتیں کرنے کی اجازت ہی نہ دی جو کسی کی ٹھوکر کا باعث ہوں۔ پہلے ہی احتیاط کر دی کہ بد نتائج سے تاکہ بچا جائے۔ ایسے موقع پر یہ کہہ دیا کہ جہاں اس طرح غیر محرم مرد و عورت ہر دو جمع ہوں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ فرمایا اگر کسی چیز کو خیانت سے بچانا چاہتے ہو تو حفاظت کرو، اگر کسی چیز کو خیانت سے بچانا چاہتے ہو تو حفاظت کرو، لیکن اگر حفاظت نہ کرو اور یہ سمجھ رکھو کہ بھلے مانس لوگ ہیں تو یاد رکھو وہ چیز ضرور تباہ ہوگی۔ بس جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کسی بھی غلطی اور گناہ کے امکان کے سد باب کے لیے احتیاطی تدابیر بتاتا ہے، اور اس پر عمل کرنے والے ہی اپنی عفت اور عزت بچانے والے ہیں۔ اسلام کا ہر حکم اعتدال کا ہے، اس لیے پردے میں غیر ضروری سختی کو بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے رد فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلامی پردہ اسلامی پردے سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ عورت جیل خانے کی طرح بند رکھی جاوے۔ قرآن شریف کا مطلب ہے کہ عورتیں ستر کریں، وہ غیر مرد کو نہ دیکھیں۔ جن عورتوں کو باہر جانے کی ضرورت تمدنی امور کے لیے پڑے، ان کو گھر سے باہر نکلنا منع نہیں ہے، وہ بے شک جائیں، لیکن نظر کا پردہ ضروری ہے۔ اس طرح ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ سر کے بال، گال اور تھوڑی کو ڈھانک کر رکھو، اور قرآن کریم کا حکم ہے کہ اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈال لیا کرو اور اپنی زینتیں ظاہر نہ کرو، اس کی پابندی کرو۔ آپ نے فرمایا مساوات کے لیے عورتوں کے نیکی کرنے میں تو کوئی تفریق نہیں رکھی گئی، اور نہ ان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ نیکی میں مشابہت نہ کریں۔ اسلام نے یہ کب بتایا ہے کہ زنجیر ڈال کر رکھو؟
اسلام شہوات کی بنا کو کاٹتا ہے. یورپ، اس میں سب ترقی یافتہ ممالک شامل ہیں، آپ سے مراد ترقی یافتہ ممالک تھے جو نام نہاد ہیں. ان کو دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. یہ کس تعلیم کا نتیجہ ہے؟ کیا پردہ داری یا پردہ دری کا؟ بہت سے معاملات یہاں بھی ہوتے ہیں، اخباروں میں بھی ہم پڑھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ آپ فرمایا کہ یہ پردے کا نتیجہ ہے یا پردہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے. اسلام تقوی سکھانے کے واسطے دنیا میں آیا ہے. آپ نے فرمایا اسلام تقوی سکھانے کے واسطے دنیا میں آیا ہے. بس تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، چاہے وہ مرد ہے وہ عورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے ان کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ تقوی کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر احمدی عورت اور ہر احمدی بچی کو اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ آزادی اور حقوق کے نام پر اندھی تقلید کرتے ہوئے اپنے ان دنیا داروں کے پیچھے چلنا شروع کر دیں. بلکہ دنیا کو عورت کا مقام اور اس کی عزت اور شرف کے بارے میں بتانا آج احمدی عورت اور احمدی بچی کا کام، جس کے لیے بغیر کسی احساس کمتری کے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیں. آمین. ترانہ کیا ہم ماسک پہن کے بنے گی؟ ماسک نہ اترے تو پھر ٹھیک ہے، اگر ماسک اترا تو پھر نہیں اجازت. 5 منٹ کے اندر اندر ماسک میں بھی بڑی اچھی بات نکل آئے گی، فکر نہ کرو. یوگنڈا ماسک، ڈونٹ ریموو یور ماسک. السلام علیکم خلیفۃ المسیح. السلام علیکم یا خلیفہ. اسی شکر ہزارہ کرنے لکھ حمد ثنا کرنے ہتھ جوڑ سلام کرنے ہتھ جوڑ سلام کرنے. دن عید تے شب شب رات ہوئی، اج خوشیاں دی برسات ہوئی. دن عید تے شب شب رات ہوئی، اج خوشیاں دی برسات ہوئی. جی آیا نو جی آیا نو سر رکھا تے جی آیا نو. سو بسم اللہ جی آیا نو. سو بسم اللہ جی آیا.
साईं सरदार आया सानू देर मोहब्बतां प्यार आया ले घर घर विच बहार आया ले घर घर विच चलो अगलों को मौका दे दो 2 मिनट 1 मिनट ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह There is no God but Allah Muhammad is his messenger La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ahni bi'ani ho efata sayasumna diso yanko ponkote na Muhammad oye nismafo La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah يا جنة الإحسان يا مولانا نحن الإماء الخادمات رجانا نبقى كما ترضى ليرضى ربنا تفديك أنفسنا وذاك منانا يا جنة الأحسان يا مولانا نحن الإماء الخادمات رجانا نبقى كما ترضى ليرضى ربنا تفديك أنفسنا وذاك منانا Estamos todos reunidos, nos hallamos frente a ti. Tú eres nuestro jalifa, nuestro líder a seguir. Por la gracia divina, el mundo es testigo que tú eres el agua que fluye en este verde manantial. Jalifa, jalifa, jalifa de Alá. Tú eres nuestro Padre espiritual, espiritual. তুমি আমার প্রাণ সম্মান সুমহান তোমার চরণে উজালা শান হ্যায় তুমি আমার প্রাণ সম্মান সুমহান তুমি আমার প্রাণ সম্মান সুমহান Dans le ciel de l'Ahmadiyyat brille le soleil du khilafat. Son doux rayon illumine le foyer de chaque Ahmadi. Oh l'univers entend les cris de ma foi. La ilaha illallah. Longue vie au khalifa, longue vie au khilafat. Longue vie à l'Ahmadiyya. अहबाब सारे आए तूने ये दिन दिखाए तेरे करम में प्यारे ये मेहरबान बुलाए ये दिन चढ़ा मुबारक मकसूद जिसने पाए ये रोज कर मुबारक सुबहाना मैया Winner Ahmadiyya in Sierra Leone Winner Ahmadiyya We glad
for we Khalifa in Sierra Leone. We gladly for we Khalifa. We did tell Papa God thank you for Ahmadiyya. We did tell Papa God thank you. We did celebrate Ahmadiyya 100 years. We did celebrate Ahmadiyya. Islam Ahmadiyya koya. Yewa country for. Yewa Khilafat. Nyamya Shishamaye. Khilafat Ebetumboda. Yewa country onone Khalifa. Khalifa Nyami Shiranuda. Alhamdulillah. Ahmadiyya Ghana. Enfie Ohana Bem. Ahmadiyya मास्क पहन के ज़्यादा अच्छी आवाज़ निकल रही है। ये जो बोतलें नीचे रखी हुई हैं ये ना ये कोई लेके जाए फेंक दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Ahmadiyya zindabad. Ghulam Ahmad ki jai. Khilafat Ahmadiyya Hazrat Amir al-Mu'minin Hazrat Hanifat Masih al-Hamid Lajna Ima-ila United Kingdom zindabad. Jalsa Salan United Kingdom zindabad. Nare Takbir. Allahu Akbar. के हम जिनकी चाहत में गिनते थे दिन अपनी तरह सीने जान के लिए फिर वो चेहरे हवेदा हुए जिनकी यादें क़यामत की कल्बे तपा के लिए आए वो दिन के हम जिनकी चाहत में गिनते थे दिल अपनी तस्कीने जाके लिए दिन अपनी तस्कीने जाके लिए Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Jalsa Salan, Ahlan wa Sahlan. Brethren around the world, we welcome you all to Jalsa Salan, UK. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Jalsa Salan, Ahlan wa Sahlan. Brethren around the world, we welcome you all to Jalsa Salan, UK. Khosh Hamdeed, Ahlan wa Sahlan, bon arrivé, you are welcome. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Jalsa Salan, Ahlan wa Sahlan. Brethren around the world, we welcome you all to Jalsa Salan, UK. During pandemic, we faced an unusual and unprecedented event that came to pass. Suddenly we were lost, completely lost.
The COVID-19 pandemic has caused the greatest disruption to education systems in history, affecting nearly 1.6 billion students in over 190 countries across all continents. Global lockdowns turned parents into teachers. Homes became classrooms, and teachers had to rely on a workforce mostly unfamiliar with educational principles to deliver the school curriculum. The weight of this responsibility mainly lay on the shoulders of women. Ooh, lovely. Yeah, it's got a bit of an injury, but that's okay. So I'm not a teacher, I'm just a mum, and suddenly in lockdown having to teach my children presented me with lots of different challenges. Homeschooling has been an interesting challenge and an interesting experience. I think when we started we were all very excited about the prospect. Very quickly after that we all started to appreciate the role of teachers in educating our children and just how challenging it is. The shift from classroom to online learning required a degree of technical competence, as well as resources such as mobile devices, laptops and tablets. So every week we would receive in the post a pack from the school with lots of activities and tasks and printouts of all the different things that we needed to do for that week. But it was a challenge because it was left to parents to interpret how you do that work. You as a mother, you run out of ideas to sort of keep them busy and to keep them going. Online learning was quite difficult because when we would do online lessons, and since it's not like a face-to-face interaction, you couldn't really ask them questions as much since the entire class would be on one call, and it was not the teacher could individually talk to you. Other subjects that normally aren't on computers, like let's say our English or our maths, we'd normally be writing it down, but now we had to type everything on the computer, so it was hard trying to get used to doing that stuff as well. We did online learning from March till July, and then in 2021 from January until February. You had to go on Google Classroom every single day, check your work, and you had to post your work online before the due date, otherwise it'd be late. And you had to do that for every single lesson, every single day. And in the second lockdown, you had live lessons where you would do the work with the teacher at the same time. My typical day, I would probably wake up and then I would do some kind of exercise in the morning, probably PE with Joe. And then I would go on my laptop, I would check my timetable, and then do my lessons up until around 11. Then I'd have a break and have a snack and eat. Then I'd keep doing my lessons until until it was around 1 o'clock. Then I would stop to do Zuhur Namaz. And then after that I would do my lessons until about 3 p.m. and then I would finish. So Ibrahim is age 7, and I think he also found online learning quite challenging. He could learn easily and independently for about 20 minutes. That was probably a good session for him. What we did is we tried to give him movement breaks after 20 minutes. He would run outside and do something different. And then we were told that you'll have to have virtual classes. Virtual classes, well, what do you do? How do you do? Then we had to learn about Zoom thing. Okay, so Zoom, we had to explain to the secretaries how to go about it. Yet we ourselves hadn't yet done anything about virtual meetings. We sent out the message on how to do it. It was rather daunting for them, but we had to do it. Because once an instruction comes from Khalifatul Masih, that's it. We're ready and they're ready. They're ever ready to fall into guidance and just obey. They don't see how are we going to do it. They won't see the difficulties that are going to. They just say, yes, we will do it. And that's it. We would still have Waqf in our classes every Monday. And so we would also do revision, and we did the tests in lockdown as well. So it was around about the same. We also did Nasser classes every couple of weeks, every 2 weeks as well. There were some mothers
mother as secretary, so they didn't know how to do this virtual thing, so they had to learn. Everyone had to learn, we had to learn. The issues that arose, they managed them. The girls, the NASAD managed them, and the secretaries managed them very well. If they didn't have a laptop, the secretaries would use their mobile phones, as well as the girls at home using the mother's phones. And there might have been some issues with having a meeting going on in NASAD secretary and maybe holding on to the mum's phone. So that there were slight issues of this type. And so I was really very happy to know that Nasratul Ahmadiyya put down courses for the girls to do, especially when it was getting during the summer, when they seem to have been getting enough of everything. So alhamdulillah, my daughter, they signed up for the photography course and cooking course. She did really love it. I, as a mother, I also enjoyed it because I did also follow, especially with the cooking when she's doing it. It was really good. I have a 9-year-old daughter, Maryam Sana Ahmed, who has Down syndrome. This means that she has global delay and some learning issues. Alhamdulillah, I'm part of the Lajna Special Needs and Disability Support Group. We have, mashallah, over 80 members nationwide, all who are mothers, or some members themselves have special needs or disabilities. So when lockdown hit, this was such a source of support and information, and this was one of the highlights of lockdown for me. As you can imagine, trying to get young children at age 9 and 7 to sit for long periods of time on a laptop was a real challenge. I learned some techniques which really helped with that process. So one of them was to tie a Pilates band around the legs of the chair to try and give some sensory input and some feedback. So when Maryam was sitting there, she would kick her legs against the band, and it would just keep her regulated and keep her motivated and stimulated, and she would sit there for a lot longer than she otherwise would be able to. The children were playing outside regularly. We bought them some special toys and different things to help build strength and muscles, because Maryam was not getting her occupational therapy, which she otherwise gets through her school. So we tried to supplement that with some of the activities we did at home. We have a balance board at home which helps strengthen her legs and helps her with her balance. And we tried to help her learn skipping. She has a special trike to help her with her balance. So we tried to supplement where we could. So both of them were learning the Qaeda, and we invested in a digital Quran with a digital pen. So it has a scanner. This scanner, as you pass it over the letters, it reads out the letters, and she could then just copy and repeat the letters. It was a big change because normally we do it in person, and then afterwards we were just looking at a screen instead of lots of people and teachers. It was very stressful at times because you have to find stuff on your own to work, and you didn't have the motivation to study or revise for tests. Sometimes in lessons we'll be like stuck on a topic for a while, so that everybody will get it. So when we came back, we were behind on learning, since it's harder for our teachers to teach all the stuff that we needed to know to people when we're all at home. And so when I came back to school, my grades kind of dropped because I didn't know how to revise anymore effectively, or study, or just pay attention for that long. And so I had to work harder to get better grades. Well, I did talk to my friends a bit, but it was strange, not being able to go to school every day and seeing them every day. Much has been said about the impact of lockdown on the mental health of students. Research conducted during the pandemic indicates that nationwide closures of schools and colleges have negatively impacted over 91% of the world's student population. The home confinement of children and adolescents has also been linked to increased levels of uncertainty and anxiety. Well, I think it did impact people's mental health because sometimes they had social anxiety going to public spaces now, and they couldn't really communicate with other people that well.
they could only do it online. They couldn't like talk to people anymore. And when they went back to classrooms, they were kind of unsure of themselves and what to say. Yeah, the first time I went back, I was so anxious to meet everybody and just kind of fit in, because it'd been so long, like almost like the whole time, or 2 or 3 times before we could actually communicate and see people face to face. So it was just a bit nerve-wracking. I think there were definitely some benefits in being able to have my son at home during the day, so having a nice routine where he could see me do namaz throughout the day, and just balance secular and religious education with him, so not rushing him doing his tilawat in the morning and the school run in the morning, which was very beneficial, I think. And also Fridays were really special because it was just nice for him to be home at the right time of when there's a live Friday sermon coming, and to watch that with us, and then prayer afterwards as well. The other advantage with the mothers being virtual was that they were able to see what the girls are doing in the Nasrat classes. That it helped the Nasrat secretaries to get the girls to do the things that they need to do. So because the mothers are listening to the secretaries, telling them you have to do this or you have to do that, do this certain homework or research into this. So the girls were really helping. In that sense, a lot of content was covered. There was no lapse or in our report forms. There was so much activities going on. It was incredible. We just couldn't believe it. They worked so hard. And I think it's been a great blessing of being part of the Jamaat and part of Lajna Umaila that our events have continued. Our Lajna have not suffered from social deprivation, social isolation, and for their mental health it was so important that we continued our events. And if anything, the quantity of our events have probably increased just because of the ability of us to have different events at different times to accommodate for different Lajna. Which has been absolutely wonderful. So our Nasrat have been brilliant in adapting to the changing environment, and particularly with our Waqfat now as well. They've been sharing their work online, having their classes online. The attendance shot up. So there was attendance of maybe a lot of them had 100%. There were those girls who used to live far and unable to come, were able to come. I'm very thankful to all the ladies who actually sacrificed their time, because obviously they are mothers like myself, and they did manage to help out when they needed to, and it did actually help these girls. We took it one step at a time, one day at a time. We learned a lot of things together, and alhamdulillah, it was a really, really good process. And some of the things I learned were just not to put too much pressure on myself. There were some days where we did lots and lots of learning, and then there were other days where we didn't do much at all. And the other thing I really learned to appreciate is how much children learn through play. We did a lot of playing, and I think that made it a lot more fun. I think that you get more independence to do what you wanted to do. So don't always think your life's going to stay the same. Something different might just happen any day. This year we planned our Jalsa and prepared according to the safety guidelines against the coronavirus. तो हम इसमें क्लीनिंग का काफ़ी ख्याल रखा है, वॉशरूम्स में सैनिटाइज़र यूज़ की है, मास्क किया है, जैसे जैसे बंदे निकलते जा रहे थे हम उस वॉशरूम को क्लीन कर रहे थे. We've been sanitizing all the stations, and we are giving out hand sanitizers at the entrance and also at the exit. It is a huge responsibility to keep all our guests safe. So alhamdulillah, so far so good. So we have a triage marquee, which is outside the main first aid marquee where patients are triaged. If anyone needs to be seen face to face, we have separate cubicles to examine them. We have full PPE. We have a mobile team as well, can attend any emergencies that could arise in Jalsa Gah.
There are 2 ambulances on site, and we work in association with men's first aid team. If someone presenting with symptoms of COVID-19 at Jalsa is unwell, then we have a specific cubicle and full PPE to examine them and assist them. It's going, alhamdulillah, very well. The team is on site. We have started to do our work, and we are looking forward to have Jalsa going smoothly, and we just hope and pray that everyone remains well. But if anyone needs assistance, we are ready, alhamdulillah. Normally we have 10 to 12 languages, but this year we have no international guests, so we have only 2 or 3 languages. Assalamu alaikum. My name is Aisha Imran, and this year I've been really fortunate to serve the guest of Promised Messiah Islam as Nazma Ziyafat. We only have this Ziyafat marquee, whereas usually we have 6, 7 different marquees, but we're going to try and accommodate everybody in this marquee this year. We're trying to keep it one-way system, so there's less sort of interaction with other people as well, and we keep it safe for everybody. So lunchtime, we're looking forward to have aloo gosht, dal and rice along with the roti. Dinner would be pasta and biryani. We wanted to make sure it looks really welcoming, it looks good, it looks that, yeah, you would like to come sit down and eat as well. But while we're doing that, we also need to make sure everybody's safe and we're not spending more time than we need to eat. So we're going to be very careful on how we welcome our guests, but also make sure that they don't just sit here and socialize after eating. Everybody's just doing the best they can, looking forward to doing all that we're doing today and getting on with it. And yes, there have been challenges, but with Allah Ta'ala's grace, it's been good. Me, along with my team, are just really looking forward to serving the guests of Promised Messiah. Assalamu alaikum and welcome to this session of the Lajna Imaila's discussion group. We are now on Saturday, day 2, where Lajna are blessed to have the company within the Lajna Gah of beloved Hazur, who comes and addresses Lajna with words of inspiration and guidance. With me today, I'm joined by 2 members of Lajna Imaila to think about and discuss the role of Lajna, but also to think about this very, very special Jalsa that we're having. I have with me Dr. Faria Khan, who is Sadr Lajna UK. Assalamu alaikum. And I also have Michelle Rahman, who is the National Tabiat Secretary of UK. Assalamu alaikum, ladies. Well, we have just come away literally from hearing Hazur's most inspirational address. It was quite mind-blowing, wasn't it? What Sadr Lajna, can I start with you? That was inspiration. First address of Hazur in 18 months to us directly in person. It was amazing, wasn't it? Absolutely. This was such an amazing and inspiring address, as you said, in which Hazur outlined all the rights that Islam has given to women in such minute detail, and there were so many aspects of those rights that Hazur covered in his inspiring and amazing address, which covered married women's rights, but also tried to bring in the aspect of what kind of questions people from outside pose against Islam and treatment of Islam towards women, and giving our young generation that confidence to reply back and also feel proud that they are born into this faith, or they have adopted this faith, which has given rights to women like no other faith or no other society has given so many rights. And Hazur went through all of them, as well as reminding men of their duties towards women, as well as women reminding them towards their duties as well. It was an absolutely amazing address. Yes, it was, wasn't it? And I was struck by the fact that Hazur also spoke about the sensitivities of women, men respecting the sensitivities of women. And Michelle, if I may, I know you do come from a
a Christian background. And I'm thinking about in today's society where, you know, sadly in these times of COVID, we have heard about rates of domestic abuse against women have risen exponentially. How tragic, how absolutely tragic. And I wondered, you know, you've come into Islam, of course you've been an Ahmadi Muslim for a very long time, how Hazur's khutbah struck you? As I said, it was truly amazing. And what I take from it actually, when we hear our Khalifa addressing us with such passion, actually we can feel that, and it raises our self-esteem. You know, nowhere else do we have a spiritual leader who is able to show us actually the, you know, the role of women and how women should be treated. And you know, that is empowering, and I would urge every Lajna member to really re-listen, you know, hear it for the second time, because you will get more from it. But most definitely, most empowering. I mean, I especially like the fact that I think, you know, when we listen to the West, there are often accusations of Islam and men being able to marry 4 wives, and the directives Hazur gave about that, and the limitations, and the fact that women can stipulate in a contract in marriage that that's not happening. And I wonder how many women actually know that. No, absolutely. I think that was really powerful. And in terms of what you were saying earlier on about the domestic abuse going up, it just reminded me of that image that was going around just during Euro 2020, that during when England loses, the domestic violence goes up in the society. It's because when the society is not based on a religion and moral and ethics, and it's not the same. And Islam has given women so many rights, and as always, whenever Hazur is guiding us or explaining to us any aspects of Islam, he would always revert back to early history of Islam, what Holy Prophet ﷺ said, how the companions of Holy Prophet ﷺ lived. And those beautiful examples that Hazur gave today of women in early Islam and Hazrat Umar's wife and those other early companions of Holy Prophet ﷺ, those female companions, it was absolutely fantastic. It was very empowering, as Michelle was saying. Yes, I particularly liked, I'm going to say it again, but listen to the sensitivities of women. How important is that? Let's move on. I mean, that address was incredibly empowering, and I'm wondering that ladies you would have spoken to, we haven't prayed behind Hazur for most of us for 18 months or so. We haven't been able to go into mosques because of the COVID pandemic. How was that for you, and what have people been saying to you about that? It was amazing. It was absolutely amazing. You could hear women crying, despite our masks. Masks were wet today. Masks were wet today when Hazur walked in. Everyone was wiping their tears. And also another aspect that I found was the pin drop silence in all of Hazur's addresses. They were absorbing every aspect of it. They were making notes. There was no complacency whatsoever. No complacency whatsoever. Everyone was so focused on Hazur's words as if they were soaking them in, and it was fantastic. And to be able to pray behind Hazur, this Jalsa has given us that opportunity. What a blessed Jalsa this is after such a long time. Absolutely, absolutely. And the weather, well, we'll come back to the weather. British weather, of course, has its unique peculiarities. Sadhullah, one of the things that's quite noticeable, and Michelle, for me, is walking around and there are no children. And of course, because of COVID restrictions, we don't have older adults, so we don't have adults over 65. As Lajna Amla, what have you, I know you're very aware of that, and I wondered, are there steps you've taken in terms of thinking about how they could be included? We've seen some lovely little fillers have gone out on MTA about people setting up, sort of Jalsa at home. Jalsa at home, yes, absolutely. Those lovely fillers were so amazing and very cute as well, especially using younger children. I mean, obviously children are not allowed because they're not vaccinated, and COVID spreads among children. We saw that in the last few months when we had waves of COVID going through schools, and schools were sending like half of the children home because of that. So it was for their own safety that they were not allowed, and I know that they were sad and we were sad.
So we decided that we would make a note of that, okay, as a token. So we sent them a gift. All Nasrat received a gift of a book, and I wrote a letter to them, in just kind of encapsulating my feelings, missing them, because as you know, they give water duty and they are so keen to give other duties as well, but also trying to be encouraging towards them and giving them ideas and what they should do at home and how they should listen to all of Huzur's addresses, make notes, make it special, have Jalsa kind of food, get dressed for Jalsa, etc. So I've been getting lots of messages for us that they appreciated it a lot. And another special thing which I mustn't forget that's happened this Jalsa that Lajna Maila have done, Michelle, is the audio of the lady session has gone out on YouTube. It is the audio, but I understand a special request went to Huzur for that. And what was the thinking behind that? Siddha Saiba, mashallah, thinks of everything, and she really thought about those ladies who would not have the opportunity to hear the women's speeches. Women really love to hear other women speak, and you know, the speeches today were amazing as always. So Siddha Saiba obviously sought permission, which is fantastic, and ladies have been able to listen via a link, and it's been brilliant. I haven't personally heard the feedback yet, but I am absolutely clear that ladies will be very grateful for that. So, yeah, alhamdulillah. Actually, it was really sweet because as Huzur was leaving, and I was thinking he has got such busy schedule, he was going to lead namaz and obviously afternoon's address. He specifically asked me how the morning session went, how were the speeches, did it go well? And I thought that was so loving of Huzur to inquire about our own session as well. Just wanted to mention that. Yeah, I mean, it's just amazing. I was so impressed that that first speech we heard was so powerful as well. It was so directed at men and women. I'm going to say it in that order, because I think that's so important. Have you any kind of, for you both, what's been the highlight of this Jalsa? If I start with you, Michelle, what's been for you the highlight of this Jalsa? This very special Jalsa. We're not out of COVID yet, we're not out of the pandemic, but we've managed to have a Jalsa, a reduced Jalsa. What's been special for you? So I have to start with, firstly, Jalsa. We are having Jalsa, and we saw, you know, Huzur Ayatollah bin Aziz at the inauguration. That first sight was just very special. And then, of course, today's address to the women in the women's marquee. Actually, it's fantastic. That is the highlight. So I can only think about today, so really that is the highlight, and very special. And I think, as Siddha Saiba has said about the pin drop silence, so my role during Jalsa is around discipline. Actually, ladies were, mashallah, very disciplined. They also understood that they needed to wear their masks, and they wore their masks properly. So yeah, the highlight was listening to Huzur today. It was fantastic. And that discipline, of course, we are doing it in these restricted times. I mean, Sadalaj, are you finding also that people have largely complied with regulations? Of course they have been. They've been wonderful. They have, whatever we have told them, they have listened to us. And especially after listening to Huzur's instructions on Jalsa inauguration as well to duty holders, especially inside Ziyafat marquees or inside the toilets where, you know, you could imagine queues building up or crowds building up. But women listened to us, they kept their distance, they kept their masks on, they only took them off when they were eating and then they put them back on. They've been really compliant, and I think they're just soaking in the atmosphere. They're so happy. There's happiness, there's joy everywhere. They're so happy and feel privileged to be here. And they are listening to us. So we are eternally grateful to all the guests, actually. And this has been quite a challenging Jalsa. I mean, yes, it's smaller, but it's challenging in other ways. And I said about the weather in the beginning, and British weather is unique. But there's been a lot of mud, hasn't there? And when I walked in the Jalsa today, initially in the morning, because there were lots of problems getting here, weren't there? And I looked and I could only see a few rows. And I thought, oh, how are these poor ladies going to manage, because there's so many problems? And then about an hour or two later, I looked and the rows were right to the back of the marquee. Every seat seemed to be filled. It was incredible. The overflow as well. Right.
Yes, and we've managed it. And as you said, when you enter the marquee, we've got a very good system. You go through obviously security checking and everything, then hand sanitizing, then they give you a bag where you put your muddy shoes in. Everything inside the marquee has been kept very clean, even inside the toilet marquees, everywhere else. And despite all the mud outside, mud adds to excitement of our Jalsa. Actually, I don't mind mud. I know it's a problem for car park. I can't say that I don't mind it. I know people get stuck, and obviously that's not pleasant, but our Khuddam have been brilliant. I mean, Khuddam al-Anbiya have worked tirelessly. I know, because when ladies have been leaving, Khuddam have been helping pushing their cars out as well, so alhamdulillah. I saw some in the car park last night, about 10 or more trying to push somebody out. And it was lovely to know, it was dark, it was lovely to know that action has helped there. I wanted to ask you, as you know, as we come to the end of the session, I wanted to ask you, Sada Saiba, again, what's going to be your lasting memory of this Jalsa, this very special, unique Jalsa, and what are you hoping to take forward? Of course, it is seeing Huzur. And of course it is seeing Huzur coming into the ladies' Jalsa and seeing all of Lajna UK for after a long time as well. And even on inauguration day, when he normally, I know obviously MTA doesn't show it, he usually every year comes into scanning marquee, but this time around the weather was very bad. And we were not sure whether it was going to happen. We were ready, but we were not sure. And despite pouring rain, he came in. And he spent a long time. He asked about all the processes, how we're making sure we're sanitizing surfaces, etc. But also he spoke to the team members. He spoke to girls who were giving ID duty, security duty. And he spent a lot of time. And then when he came into the ladies' side, he asked lots of questions. He said that you finally got chairs to sit on. And then he was inquiring from me where I'm going to feed them, how everything would be. And it's always the care and attention that Huzur pays towards Lajna that makes it so much special. And today, there were tears everywhere. People were wiping their tears constantly, looking at Huzur and listening to him. And that was very, very special. And ladies have come from quite long distance, haven't they? I know people have come from Edinburgh, Glasgow, they've come from Scotland, they've come from all over the country. We have representation from everywhere, alhamdulillah. Well, ladies, it's been lovely talking to you. I think for me, one of my abiding memories will be that first Zuhr and Asr Salat that Huzur did on inspection, and hearing Huzur's voice on a Thursday, and you know Jalsa started, and it gets you. It got me anyway. Yeah, I broke down in tears as well. It was. Jazakallah, thank you so much for being part of this program, and I hope the rest of Jalsa Salana goes well for you. It's been an absolute pleasure talking to you again. Jazakallah. And to our viewers, Jazakallah for listening to this. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, karunia yang sangat luar biasa tentunya kepada seluruh Lajna Imailah Indonesia. Kami berkesempatan dapat melakukan mulakat secara virtual dengan Yang Mulia Huzur kita yang tercinta Hazrat Khalifatul Masih Al-Hamis Aidul Ta'ala bin Nasril Aziz pada tanggal 3 April tahun 2021. Suatu kesempatan yang sangat berbahagia bagi kami karena kami dapat berjumpa dengan Bapak Rohani kami, dengan Khalifah Waqt saat ini, dan kami dapat melakukan komunikasi langsung dengan Yang Mulia Huzur kita yang tercinta. Pada saat pertama kali Direktur MTA memberikan aba-aba bahwa Huzur telah siap di balik layar untuk bisa berjumpa dengan kami, saat-saat itu adalah saat yang sangat luar biasa. Kami seperti seseorang yang akan dibuka rapotnya tentang bagaimana aktivitas Lajna Imailah selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin, dalam waktu yang sudah ditentukan, kami banyak sekali mendapatkan bimbingan arahan dari Yang Mulia Huzur. Saat itu kami merasakan bagaimana kekurangan-kekurangan kami dapat dilihat oleh Huzur yang mulia. Beberapa arahan Huzur
sangat tepat dengan apa yang terjadi di Lajnah Imailah Indonesia. Setelah mulakat dilakukan, maka kami tentunya bergegas untuk bisa menyampaikan setiap instruksi dari Yang Mulia Huzur kepada seluruh anggota. Kami selalu katakan bahwa apa yang disampaikan kepada anggota adalah perintah Huzur. Karena berulang kali disampaikan demikian, maka anggota merasa sangat dekat dengan Huzur. Merasa Huzur langsung memberikan perintah kepada mereka. Alhamdulillah, ternyata setiap instruksi yang Huzur mintakan kepada seluruh pengurus dan anggota dapat tersampaikan. Sebelum mulakat ini dilakukan, kami melakukan penjajakan dengan mengundang beberapa pimpinan dari organisasi wanita Islam dari 2 organisasi terbesar di Indonesia. Namun dalam perjalanannya banyak lika-liku yang membuat pelaksanaan acara tersebut terhambat. Yang sangat terkesan pada kami, pada saat Muawin Sadr Humas memperkenalkan diri, Huzur mengatakan bahwa Anda harus mengadakan kontak dengan anggota parlemen. Masya Allah, tidak berapa lama setelah mulakat tersebut, anggota parlemen yang tadinya belum menyatakan kesediaannya, berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya doa dari Yang Mulia Huzur, seorang anggota parlemen menyatakan kesediaannya. Selain beliau, ketua dari wanita Muhammadiyah menyatakan juga kesediaannya. Dan yang terakhir, ketua dari wanita Katolik pun menyatakan kesediaannya. Dengan adanya mulakat secara virtual yang dilakukan oleh berbagai negara, kami bisa melakukan analisa bahwa Huzur mengetahui dengan persis apa yang terjadi di negara tersebut. Demikian juga dengan Lajnah Imailah Indonesia. Karena setiap kali virtual mulakat tersebut, amanah-amanah Huzur berbeda disesuaikan dengan kondisi dari negara-negara tersebut. Ini menandakan keluasan pengetahuan beliau dan beliau memberikan masukan-masukan sesuai dengan apa yang terjadi di negara tersebut. Kami seperti melihat Huzur urat-urat dari tubuh kita, Huzur mengetahui mana-mana simpul-simpul yang membuat peredaran darah kita menjadi tidak lancar. Dan yang berikutnya, salah satu poin yang dapat kami simpulkan adalah apabila Huzur memberikan masukan atau memberikan suatu penilaian terhadap kegiatan Lajnah yang tidak sebagaimana mestinya, maka sebetulnya disitulah karunia itu terjadi. Jadi kita tidak boleh berkecil hati, tapi justru berbahagia karena langsung diberikan karunia dari Yang Mulia Huzur untuk bisa memperbaiki diri kita, untuk lebih baik lagi dalam pengorbanan dan penghikmatan kita kepada jemaat yang kita cintai. आए वो दिन के हम जिनकी चाहत में गिनते थे दिन अपनी सीने जान के लिए फिर वो चेहरे हवेदा हुए जिनकी यादें कियामत की कल्बे तपा के लिए आए वो दिन के हम जिनकी चाहत में गिनते थे दिन अपनी तस्कीने जा के लिए दिन अपनी तस्कीने
जान के लिए. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. You find us here in this lovely muddy field just outside the MTA studios. Welcome. We, inshallah, will be bringing you some live coverage this afternoon at 4:30 of Huzur's Khitab and the second session of today, the second day of the Jalsa Salan 2021. In a few minutes from now, we will have our 1 hour slot of Arabic programming from our brothers and sisters at MTA Al Arabiya. This morning we had Huzur's presentation khitab to the ladies, and by the grace of Allah, some a wonderful speech by Huzur. Mashood Saab, we will be returning after the Arabic programming to our Urdu and English programming at 3:45, and then again 4:30 British Summer Time. It will be the second session of today's Jalsa. नाज़रीन कराम, इस वक्त आप हमारे अकब में MTA का स्टूडियोज़ देख सकते हैं. मेरे दाहिने जानिब लवाए अहमदियत है और उसके साथ ही मर्दों की मेन मार्की है. अब से कुछ देर कबल हमने लजना से हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ का खिताब समाअत फरमाया, जिसके साथ ही जलसे का दूसरा दौर अपने इख्तिताम को पहुंचा. जलसे का तीसरा दौर बरतानिया के मयारी वक्त के मुताबिक दोपहर 4:30 बजे शुरू होगा, जब हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ मेन मार्की में जलवा अफरोज़ होंगे. उसके बाद हम हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ का दूसरा खिताब सुन सकेंगे, जो कि MTA के ऊपर बराह रास्त नशर किया जाएगा. अब से लेके जलसे के तीसरे दौर के शुरू होने के दरमियान, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हमारे बहुत से नाज़रीन कराम जो कि अरबी बोलते और समझते हैं, दुनिया के तकरीबन 22 ममालिक में, उनके लिए भी स्ट्रीमिंग बराह रास्त MTA के मेन स्ट्रीमिंग के साथ चल रही है. अब से लेके 3:45 बरतानिया के मयारी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1 घंटे की MTA अल अरबिया की स्लॉट है, जिसमें बज़ुबान अरबी मुख्तलिफ प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे. इस वक्त अब हम आपको MTA अल अरबिया की तरफ ले चलते हैं. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذه الفقرة باللغة العربية، والتي ستستمر حوالي ساعة من الزمن، ولكن سنكون في فقرة نسائية حوالي ربع ساعة. قبل أن نبدأ نستمع معا إلى حديث شريف وأيضا اقتباس. كونوا معنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. كان الله تعالى مع الإخوة الذين يتحملون عناء السفر لهذا الاجتماع المنعقد خالصا لله تعالى، وجزاهم خير الجزاء ورحمهم، وسهل عليهم مشاكلهم وحالة قلقهم، وأزال همومهم وغمومهم، ونجاهم من كل مصيبة، وفتح عليهم سبلا لتحقيق مناهم، وحشرهم يوم القيامة مع عباده الذين عليهم رحمته وفضله، وكان خليفتهم من بعدهم إلى نهاية سفرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلننظر حولنا في حال المرأة في العالم، في المجتمعات الغربية على سبيل المثال، حيث المعلوم أن المرأة قد قطعت شوطا طويلا في مجال نيل حقوقها، ولكنها للأسف لا تزال تناضل لنيل
بعض هذه الحقوق، ومن ذلك المساواة في الأجور بينها وبين أقرانها من الرجال. ولا تزال المرأة في الغرب تتعرض للعنف الأسري بشكل كبير. ورد في جريدة التايمز البريطانية على سبيل المثال في عددها الصادر في 13 مارس 2021 أن بريطانيا تشهد مقتل امرأة على يد رجل كل 3 أيام. وفي اليابان رأينا مؤخرا في شهر شباط المنصرم كيف سمح للمرأة وللمرة الأولى بالتاريخ من حضور اجتماعات الحزب الحاكم والذي كان حكرا على الرجال فيما مضى. أما إذا نظرنا إلى العالم العربي والإسلامي فللأسف حال المرأة في تدهور، فكم نقرأ عن قواصر أرغمنا على الزواج، وكم نقرأ عن جرائم عنف، وكم نقرأ عن أمور أخرى. وهنا تتصدر أقلام بعض الملاحدة والنسويات صفحات الإنترنت موجهين أصابع الاتهام إلى الإسلام وبأنه من اغتصب حقوق المرأة وبأنه من عنفها، بينما في واقع الأمر الإسلام هو أول من أرسى حقوق المرأة في العالم على الإطلاق، ورفع مكانتها وجعل الجنة تحت قدميها، وأعلن أن النساء شقائق الرجال. لكننا لا ننكر أن عددا كبيرا من المسلمين اليوم قد نسوا تعاليم دينهم، وهذا ما أنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يتركنا في حالة اليأس هذه دون حل، بل قال إنه عندما ينسى المسلمون تعاليم دينهم فعندها سيرسل الله المهدي والمسيح ليجدد الدين وليعيد تعاليمه الأصيلة. وبفضل الله قد جاء المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وأعاد للمرأة المسلمة شأنها وكرامتها كأم وزوجة وابنة وسيدة عاملة وربة منزل وأيضا ابنة. وقد خصص مسيح الموعود عليه الصلاة والسلام من وقته الثمين للنساء، وأيضا سار خلفاؤه بعده على نهجه. واليوم رأينا في اليوم الثاني من أيام الجلسة السنوية أن أمير المؤمنين حضرة ميرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز قد شرف النساء الأحمديات بخطاب خاص، وقام بتسليط الضوء على حقوق المرأة في الإسلام، وهذا ما يقوم به في كل جلسة من جلسات السنوية، وأيضا في الاجتماعات السنوية للجنة إماء الله. بعد هذه المقدمة أرحب بكم إخواني وأخواني مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله، في نقل حي ومباشر من حديقة المهدي. ويسعدني أن يكون معي في الاستوديو الأخت نور عودة، وأيضا معنا على الهاتف الأخت سارة عبد الستار من ألمانيا. وأبدأ مع الأخت سارة. هل الأخت سارة معنا على الخط؟ أنا أعتذر لأن السماعة قد سقطت فيجب لا أستطيع أن أسمع. هل سارة معنا على نعم سارة، السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بك معنا اليوم. وأنت سارة تابعتي الجلسة من المنزل وشاهدت خطاب أمير المؤمنين الموجه للسيدات. برأيك ما أهمية أن تحظى المسلمة الأحمدية بتوجيهات خاصة من خليفتها وإمامها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرت أختي ريم في المقدمة أن المرأة في كل مكان في العالم هي تتعرض للتعنيف وتفتقر أيضا لبعض حقوقها، بل يمكننا القول أنها تفتقر للكثير من حقوقها. أما نحن النساء المسلمات الأحمديات فقد حبانا الله سبحانه وتعالى بنعمة عظيمة، وهي أن يكون لنا أب روحي ومربي ومرشد ومزكي. هو دائما يذكرنا بواجباتنا، وليس هذا فحسب، إنما هو أيضا يضمن لنا حقوقنا. لما نرى في كل مناسبة نستطيع أن نرى أن حضرة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز يذكر المرأة المسلمة الأحمدية بالتحديد بأمور مهمة هي تكون محور حياة المرأة المسلمة. هو يوجهنا دائما لكيفية تربية أولادنا، وأيضا كيفية علاقتنا، كيف أن تكون علاقتنا مع أزواجنا وأولادنا. والأهم من ذلك كله
هي إنشاء يرشدنا حضرته إلى التوطيد وتنشئة العلاقة بالله سبحانه وتعالى. لو نرى أختي ريم أن هذه التوجيهات هي لا تعطي المرأة القوة والتمكين فحسب، بل تجعلها تمضي قدما من نجاح إلى آخر، وأيضا تمكننا دائما من تعزيز وتحفزنا على تعزيز وتقوية علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. هناك أمر يجب الإشادة إليه، أن هذه الخطابات والتوجيهات هي للنساء والفتيات من أبناء الجماعة الإسلامية الأحمدية، لكن الرجال والأولاد هم أيضا يستمعون لهذه الخطابات، لأنها تحمل في طياتها لهم الكثير من الإرشادات والنصائح، وتنبههم إلى مكانة المرأة في الإسلام وكيفية التعامل معها كزوجة وكأم وكأخت وكبنت. وأيضا هناك، قبل أن أنهي حديثي معكم في هذا الحدث المبارك والسعيد، هو أن خطب حضرة أمير المؤمنين وتوجيهاته دائما نجد هذا النوع من التوازن، بحيث يفهم كل أحمدي دوره ويفهم حقوقه وواجباته اتجاه أسرته واتجاه خالقه، وبذلك نستطيع جميعا وكلنا ننشأ جنة الحياة الدنيا. نعم أختي سارة، فعلا يعني أوجزتي ما هو في قلب كل واحدة فينا. جزاك الله سارة عبد الستار عفوا، كنت معنا من ألمانيا، جزاك الله. نور، الآن أنتقل إليك، واليوم ما شاء الله كان يومك حافل ما شاء الله. يعني أنت اليوم ألقيتي التلاوة أمام أمير المؤمنين وأمام حضور من 4000 سيدة، بالإضافة إلى طبعا في الجهة الأخرى هنالك 4000 رجل، وكل العالم استمع إلى التلاوة منك. وأيضا بسبب وباء كوفيد-19 اقتصر عدد المنشدات في النشيد الجماعي الختامي على 1 أو 2، وأنت أيضا مرة أخرى مثلت العربيات بالقصيدة التي ألفها مشكورا لهذه المناسبة خصيصا الأخ الأستاذ محمود الجاسم، وهي في الحقيقة تعبر عن حال كل مسلمة أحمدية. فأمنيتنا دائما أن نبقى بحسب توقعات الخليفة منا، وأن يعني يرضى عنا، لأن رضاه من رضا الله تعالى. فأرجوك من يعني توضحي هذه المسألة للمشاهدين، لا سيما إذا كان هناك من يتابعنا من الأخوة والأخوات غير الأحمديين. يعني لماذا يجب أن نعيش بحسب توقعات خليفة الوقت؟ أولا بفضل الله سبحانه وتعالى نحن الآن بنعيش بظل الخلافة، واللي هي على منهاج النبوة، والتي أنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا عضوا عليها بالنواجذ، ويجب التمسك بها والالتفاف حولها. والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الخليفة الوقت دائما يرشدنا ويذكرنا دائما بواجباتنا تجاه الله سبحانه وتعالى، وأيضا مسؤولياتنا تجاه خلق الله سبحانه وتعالى. فبذلك كما سمعنا اليوم حضرة أمير المؤمنين، كما سمعنا البارحة، وكما نسمع في كل جلسة وكل في خطاب وكل جمعة أيضا نحن محظوظين جدا بوجود أمير المؤمنين في حياتنا، والحمد لله. والآن نحن نعيش هنا أيضا، وفي تدخل يعني ملحوظ من أمير المؤمنين في حياة كل واحد مننا، فهو يتابع أحوالنا ويشيد بتقدمنا، وإذا صدر منا خطأ فهو يسلط الضوء أحيانا على هذه النقاط الضعف التي لدينا حتى نقوم بتصحيحها، ودائما يحثنا على السير في سبيل التقوى. فإذا تمسكنا بأهداب التقوى وأدينا ما علينا من حقوق لله سبحانه وتعالى وحقوق عباده، وهذا طبعا ما يتوقعه منا أمير المؤمنين، وبالتالي نتقرب من الله سبحانه وتعالى ونناسب للتقوى. توقعات أمير المؤمنين منا كمسلمين أحمديين هي أن نعمل بأوامر الله تعالى والالتزام بأوامر القرآن الكريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أكثر. وبالتالي طبعا إذا التزمنا بهذه الأمور فأكيد الله تعالى سوف
إن شاء الله يتقبل ويرضى عنا. وأيضا رب قائل يقول يعني يمكن أن نقوم بكل هذه الأمور بدون خليفة، ولكن حقيقة هذا الأمر غير ممكن. فإذا نظرنا نظرة واحدة إلى حال المسلمين الحالي وكيف هم رغم إمكانياتهم الكبيرة من العدة والعدد هم خارج حسابات العالم، وهم غير مؤثرين بل متأثرين بكل أحد بكل العالم وكل الأمم كما تدعى تماما. يعني. وبالمقابل الحمد لله إذا رأينا الجماعة وما تقدمه في نشر تعاليم الدين الإسلامي وكما تصحح كل الأخطاء وكل الأشياء يعني الخاطئة بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين، وتبرز صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول الرحمة. فإذا نظرنا الفرق بين هذا الحال وحال الجماعة الإسلامية نرى أنه لابد من وجود خليفة في حياة المسلمين. حتى يعني ذكرت أنا في المقدمة يعني حتى في مجال حقوق المرأة الذي يعني الحقوق اللي نالتها المرأة المسلمة قبل 1400 عام الآن لا توجد يعني نصف أو عشر طاعة لهذه الأوامر في العالم الإسلامي. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن الدين ولأنهم لم يبايعوا إمام الزمان. يعني الله سبحانه وتعالى قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه هو المزكي، وبالتالي الخليفة هو أيضا ممثل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التزكية لا يمكن أن تتم إلا بيد إما النبي أو خليفته في الأرض. طيب وأنا أيضا يعني أريد يعني أنت ما شاء الله ولدتي أحمدية، ولكن أنا كشخص يعني عشت بدون الخلافة وعشت بعد الخلافة، فأستطيع أن أقول يعني بالفم الملآن أنه لا إسلام خارج الجماعة الإسلامية الأحمدية. طيب نور أيضا بهذه المناسبة المباركة أيضا حضرة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز يحملنا مسؤولية عظيمة بنشر التعاليم الإسلامية ويذكرنا أن المرأة كالرجل. يعني سمعنا اليوم بأن المرأة لديها نفس الحقوق التي نالها الرجل في الإسلام، وإنما نال بعض الفوقية بسبب أنه قوام، والقوام هو أنه يجب عليه أن يقوم بتأمين الاحتياجات. بالتالي عليه مسؤوليات أكثر من المرأة من حيث طبعا، ولكن بالنسبة للأمور الثانية قال نفس المشاعر، يتمتع بنفس المشاعر، نفس الأحاسيس، كل شيء متساوي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرجال شقائق النساء شقائق الرجال. فلو يعني الشخص المسلم مسؤول عن بناء المجتمع ومسؤول أيضا عن التربية، فيعني كيف كامرأة مسلمة أحمدية يعني ماذا تقول في هذا المجال، وأيضا يعني بناء على خطاب خليفة المسيح اليوم؟ هو أمير المؤمنين دائما يذكرنا بمسؤولياتنا وحقوقنا، وأنا دائما غالبا بخطب أمير المؤمنين للنساء هو دائما يذكرنا بوجودنا كأم، بفعاليتنا بالبيت وخلال يعني إعطاء أولادنا التربية اللازمة ليكونوا فعالين في المجتمع، وأيضا هو يحملنا المسؤولية ليكون فعالين في المجتمع ولنبرز الأشياء التي يجب أن نبرزها كمسلمات ونبرز ديننا ونبرز ما يريد منا الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام بشكل عام. فبالتالي يعني الأمير المؤمنين دائما بيحملنا هذه المسؤولية الكبيرة وبيتوقع منا أنه مثل ما قلنا أول شيء، مثل كما قلنا أولا أنه يجب دائما أن نتمسك بالتقوى ودائما أن نتبع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يوجد العيش لا يمكننا أن نعيش من دون خليفة. وأيضا نتبع طبعا خليفة الوقت، لأن كل ما يقوله خليفة الوقت هو ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم. ويعني اليوم طبعا أقول الإخوة المشاهدين أنه يعني القاعة النساء كان هناك برنامج صباحي أيضا مخصص للنساء، ويعني هنالك كان خطبتين أو 3 خطب من قبل السيدات الأحمديات في النساء أيضا. يعني لفت نظري السيدة شرمين التي هي مسؤولة الإعلام والصحافة في لجنة إماء الله، يعني ذكرت اقتباس للمصلح معود رضي الله عنه، قالت أن المصلح معود قال أن إذا الأم سرقت سيسرق الابن، إذا الأم لم تكن مؤدبة سيكون الولد غير مؤدب، وعد يعني عدة أمور. ففعلا الأم فعلا صحيح. فيعني الحمد لله الذي هدانا لهذه الجماعة المباركة، والحمد لله الذي أعطانا هذه الفرصة أيضا اليوم لحضور الجلسة السنوية بعد انقطاع لمدة عام. يعني العام الماضي بسبب الوباء لم تعقد الجلسة السنوية، ولكن هذه السنة تم عقد الجلسة ولو بعدد محدود عن السنوات السابقة بسبب أن القيود لا تزال مفروضة، ولكن الحمد لله أن رب العالمين أعطانا هذه الفرصة ولنستمع مباشرة
إلى خليفة الوقت. أعتقد أن الوقت شارف على النهاية، ولكن الآن إخواني الأعزاء سنستمع إلى وثائقي باللغة العربية عن أهمية الحج بناء على أقوال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. والحج هو فريضة على كل مسلم من استطاع إليه سبيله، والحمد لله أن رب العالمين أكرمني بهذا الحج وأكرم طبعا العديد من المسلمين الأحمديين في العالم. لنتابع معا هذا الوثائقي، كونوا معنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. تلك التلبية المقدسة والمباركة استجابة لذلك النداء الإلهي الأغر الذي رفعه سيدنا إبراهيم بأمر الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحج وإن كان في ظاهره انتقال جسدي من الوطن إلى مكة المكرمة وفق دعوة إبراهيم عليه السلام، فهو سفر إلى الله وفرار إليه، فرار من الدنيا إلى الملكوت الأسمى، حيث البيت الحرام الذي جعله الله مثابة وأمنا ومهبطا لتجليات الأنوار والبركات. وقد خصص الله تعالى هذه الشعيرة بزمن مخصوص توقيفي ومكان مخصوص محدد، لما في ذلك من المعاني والمقاصد والحكم العظيمة التي لا يرقى إليها أي حج آخر في الأديان والملل الأخرى. الخوف والحب شيئان يبدو اجتماعهما مستحيلا، فإذا خاف الإنسان أحدا فأنى له أن يحبه. ولكن لخوف الله تعالى وحبه صبغة مختلفة، فبقدر ما يتقدم المرء في خشية الله يزداد حبا له، وبقدر ما يزداد حبا لله يغلبه خوف الله وينفره من السيئات والمنكرات ويدفعه إلى الحسنات. فقد فرض الله تعالى الصلاة لأداء كلا الحقين، ففيها خشية الله، وقد وضع الحج لإظهار حب الله تعالى. إن جوانب الخوف كلها واضحة جلية من خلال أركان الصلاة، فكم يوجد فيها من التذلل والإقرار بالعبودية. أما الحج فتوجد فيه جميع أركان الحب. للعبادة جزءان: الأول أن يخشى الإنسان الله تعالى كما هو حق الخشية، والجزء الثاني للعبادة هو أن يحب الإنسان الله كما هو حق المحبة. هذان حقان يطلبهما الله تعالى لنفسه من الإنسان، ولأدائهما جعل الإسلام الصلاة والحج. يحقق الطواف مقصد الانقطاع عن الدنيا
والتعلق بالله وتوحيده وتفريده. وفيه من معاني الوصال به والسجود على عتبته سبحانه في كل آن وحين، وإدراك أن غاية الوجود البشري تحقيق تلك العبودية التي لا تنحرف عن المعبود الأجل تبارك وتعالى. كما أن لباس الإحرام الذي يرتديه الحجيج والذي يشبه الكفن فيه من دلالة البساطة والتجرد من التكلف، كما أنه تذكير بالمصير المحتم على كل نفس، وهو الموت الذي يجب الاستعداد له بإعداد زاد التقوى قبل الرحيل ومغادرة هذا العالم. وفيه أيضا من الرسالة الاعتبارية الأخرى كالولادة الروحية الجديدة للذي رجع من حجه بتقوى وبر كيوم ولدته أمه. ولو شاء الله لما بنى الكعبة وما وضع فيها الحجر الأسود الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان من سنة الله الجارية أنه يجعل إزاء الأمور الروحانية رموزا مادية تمثلها وتكون شاهدا ودليلا عليها، فقد أسست الكعبة بحسب هذه السنة. فكما أن روح المحب تطوف في حالة الحب حول المحبوب كل حين وتقبل عتبة داره، كذلك جعلت الكعبة المشرفة رمزا ماديا للمحبين الصادقين، وكأن الله تعالى يقول لهم: انظروا هذا بيتي وهذا الحجر الأسود حجر عتبتي. سئل حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام مرة: لماذا لا يذهب الميرزا المحترم للحج؟ فقال: لقد عاش النبي في المدينة إلى 10 سنين، وكانت المسافة بين مكة والمدينة تستغرق 2 يوم فقط، ولكنه لم يحج إلى 10 سنين، مع أنه كان قادرا على توفير المطايا وما إلى ذلك. ولكن ليس شرطا للحج أن يملك الإنسان مالا كافيا فقط، بل من الضروري أيضا ألا تكون هناك فتنة من أي نوع، وتكون وسائل السفر وأداء مناسك الحج مهيئة بكل أمن. ولكن ما دام المشايخ الهمجيون يفتون بكفر هنا ولا يخافون الحكومة أيضا، فما الذي يمكن أن لا يفعلوه هنالك؟ ليكن معلوما أن الملهمين لا يعملون على غرار خدمات عامة الناس، بل يعملون كل شيء بحسب هدي من الله وتعليمه. في تاريخ الجماعة الممتد لأكثر من 130 عاما لطالما حرص كبار أئمتها وعلماؤها وشخصياتها البارزة على أداء فريضة الحج ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الحاج نور الدين القرشي رضي الله عنه الخليفة الأول أدى فريضة الحج في ريعان شبابه عندما كان طالب علم في مكة المكرمة. وكذلك نال حضرة بشير الدين محمود أحمد الخليفة الثاني شرف حج بيت الله الحرام عام 1912 حين كان من أبرز شخصيات الجماعة، وقد أصبح إمامها بعد 2 سنين فقط من رحلة الحج هذه. عام 1967 تشرف حضرة الصحابي تشودري ظفر الله خان رضي الله عنه بزيارة الديار المقدسة وأداء مناسك الحج، وقد نزل ضيفا كريما عند العاهل السعودي فيصل ملك المملكة السعودية. كان ظفر الله خان رضي الله عنه من الشخصيات الحقوقية والسياسية التي أسست باكستان، وأصبح أول وزير لخارجيتها وممثلها في الأمم المتحدة لاحقا، ثم أصبح رئيسا لمحكمة العدل الدولية، وهو صحابي بايع على يد المسيح الموعود عليه السلام حين كان فتى يافعا.
وعلى خطى الأئمة والعلماء يسير الأحمديون أينما تواجدوا في هذا العالم الفسيح، فإن ديار الحبيب المصطفى تظل دوما بوصلة القلب ومهبط الروح. تراب مشى عليه المصطفى وسقاه من دموع حرقته، رحمة ببني الإنسان لجدير بهذا الحب. للحظة رأيت الكعبة إقبالي وشعرت بشعور غريب، وكأن روحي خرجت من جسدي. وفي هذه اللحظة استحضرت سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل عليه السلام عندما رفعوا القواعد للبيت ورفعوا راية التوحيد على الأرض. كان قلبي يخفق وانت بدي أشوف الكعبة. بالفعل عندما رأيتها كان شعوري عميقا جدا، كأنني وجدت ضائعتي. كنت أتمنى من زمان أن أروح على الحج وأحج وأشوف الكعبة من قريب، والله أنطاني الأمنية هاي ورحت على الحج، فانشرح قلبي. حتى دموعي الفرح اللي كنت أتمناها وأحلمها أن أصل ووصلت الحمد لله، كانت هاي أمنيتي في حياتي أن أشوف الكعبة من قريب. لتحقيق الوحدة أمر المسلمون أن يجتمعوا للصلوات في مسجد الحي كل يوم، وفي مسجد مركزي في المدينة مرة كل أسبوع، وأن يجتمعوا للأعياد مرة كل سنة، ويجتمعوا من جميع أنحاء المعمورة مرة واحدة في السنة لحج بيت الله الحرام. والهدف من وراء كل ذلك هو تحقيق الوحدة. فكما أن الله تعالى بلغ اجتماع الأمة تدريجيا إلى الكمال بمناسبة الحج، إذ وضع الاجتماعات الصغيرة أولا ثم أمر العالم كله للاجتماع في مقام واحد، فقد أراد الله تعالى من وراء ذلك أن يبلغ حلقة وحدانية الله إلى الكمال، وذلك بخلق الوحدة في أجزاء صغيرة في مختلف البلاد، ثم يجمع الجميع في نهاية المطاف في مقام واحد مثل اجتماع الحج، كما جاء الوعد في القرآن: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. أي سيجمع الله عز وجل الناس السعداء بندائه في الزمن الأخير على دين واحد كما كانوا في البداية، لكي تتحقق العلاقة بين الأول والأخير. ولتعزيز هذه الوحدة في جماعة المؤمنين التي تحمل على عاتقها مهمة توحيد أمة الإسلام، لهذا الغرض أسس حضرة المسيح الموعود بأمر من الله تعالى اجتماعا سنويا لأفراد الجماعة، وبين بواعث تأسيسه وأهدافه بوضوح قائلا: حيث إنه من الصعب لكل واحد أن يحضر عندنا ويبقى في صحبتنا، أو يتكبد عناء السفر للقائنا بضع مرات في السنة لضعف فطرته أو ضيق يده أو لبعد المسافة، فلذا رأينا من المناسب تحديد 3 أيام في السنة لاجتماع يحضر فيه جميع المخلصين بإذن الله تعالى. لا تحسبوا هذا الاجتماع كاجتماعات عادية، إنما هو أمر قد أسس على محض تأييد الحق وإعلاء كلمة الإسلام. ومن أهم أهدافه أيضا أن تتسنى لكل مخلص فرصة الاستفادة الدينية وجها لوجه، ولكي تتسع معلوماتهم الدينية. في هذا الاجتماع سوف نهتم ببيان الحقائق والمعارف التي هي ضرورية لتقوية الإيمان واليقين والمعرفة الإلهية. ومن الفوائد الفورية لهذه الجلسة أن الإخوة الذين يكونون قد انضموا إلى الجماعة خلال كل سنة منصرمة سوف يقابلون بحضورهم في التاريخ المحدد إخوتهم الذين سبقوهم، وسوف تتقوى علاقات الود والتعارف.
نختار آثار النبي وأمره، نقفو كتاب الله للآراء. شمس الهدى طلعت لنا من مكة، شمس الهدى طلعت لنا من مكة، عين الندى نبعت لنا بحراء. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، ما زلنا معكم في هذه الفقرة العربية من البث المشترك للقناتين الأولى والثالثة العربية، ووصلنا إلى فقرة الرسائل التي وصلنا إلى فقرة الرسائل التي وصلنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأول رسالة وصلتنا، طبعا أشكر جميع الذين أرسلوا إلينا رسائلهم ومقاطع الفيديو، وأحثكم أيضا على أن ترسلوا لنا المزيد لمن لم يرسل لنا بعد. ونبدأ مع الرسالة الأولى من محمد الشيخ. محمد الشيخ يقول: بارك الله فيكم وبارك عليكم وبارك لكم، اللهم زد وبارك وحيي قلوب العاشقين لحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لجماعة المؤمنين الطاهرين الصادقين الأبرار، جماعة الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه ألف وألف صلاة وسلام. شكرا لك أخي محمد. من صفاء الأخ صفاء أو الأخت صفاء يقول: بارك الله فيكم وفي جهودكم، جزاكم الله أحسن الجزاء، ما شاء الله كانت من أجمل الجلسات وكنا بحاجتها لترتقي قلوبنا وتروي شغفنا وعطشنا. جميع البرامج كانت رائعة والوثائقيات كانت مفعمة بالمعرفة، وفقنا الله على أن نكون من المطيعين والمستمعين والمتقبلين كما طلب منا حضرة أمير المؤمنين نصره الله وأيده بروح القدس. شكرا لك أخي صفاء. ووصلتنا عدة رسائل إذا من الأخت هدى السليم تقول: جهودكم مباركة. شكرا لك وكان الله معكم وبارك فيكم. هذه من الأخت نسمة مصطفى: كان الله معكم وبارك فيكم. من آلان حسين: جلسة مباركة آمين يا رب العالمين، كميل يا أيام. جلسة مباركة إن شاء الله. من عثمان. وأخيرا من أحمد عماري: بارك الله فيكم، جلسة مباركة. شكرا لكم جزيلا. من الأردن نتابع من الأردن، ما شاء الله تبارك الرحمن، جلسة مباركة من برق عطايا وجلسة موفقة بإذن الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا من أم حاتم نزال. سحر محمود من فلسطين تقول: جلسة مباركة، الحمد لله الذي من علينا بهذا اليوم المبارك وأنعم على أهلنا في بريطانيا لإقامة الجلسة وتواجد حضور أيده الله بنصره العزيز. نتابع الجلسة من الكبابير. بارك الله فيكم، ونشعر بامتنان عظيم من الله عز وجل أن أنعم علينا بهذه النعمة العظيمة. شكرا لك أخت سحر. جلسة مباركة وجزاكم الله خير، من فضلكم ادعوا لأمي بالرحمة، مضى شهر على فراقها. جزاكم الله الأخت أسماء، عوضكم الله إن شاء الله ورحمها وأدخلها فسيح جنانه أختي الكريمة. طبعا أريد أن أذكركم أعزائي المشاهدين أنه في الساعة 4 بتوقيت غرينتش، 5 بالتوقيت المحلي، و7 بتوقيت مكة المكرمة سيطل علينا أمير المؤمنين في خطاب آخر، وهو الخطاب في الفقرة المسائية. كونوا معنا وستستمعون إلى الترجمة المباشرة. لذلك أيضا أريد أن أذكركم أننا نلتقي غدا مرة أخرى بكم في هذه الفقرة العربية، وخلال النهار ستستمعون لكل التراجم للبرامج غير العربية، فكونوا معنا. لكن أنتقل بكم الآن إلى الأخ عمار الذي يريد أن يحدثنا الآن شيئا عن بعض ما سنشاهده بعد قليل. أستاذ زميلي ويس. أعزائي المشاهدين، إن أول جامعة أنشئت في الهند وباكستان، ومن ثم انتشرت الجامعات التي تخرج المربين لنشر كلمة لا إله إلا الله ورفع لواء الأحمدية في أرجاء الأرض. دعونا نشاهد هذا الدوكومنتري الذي يتكلم عن كيفية انتشار هذه الجامعات، وخصيصا الجامعة التي أنشئت في غانا.
عندما يرغب أحدهم بتحصيل العلوم الدينية فإنه يذهب إما إلى مصر أو السعودية أو غيرها من البلاد الإسلامية أو الدول المعروفة بتقديم مثل هذه العلوم الدينية أو الشرعية. أما أنا فقد درست العلوم الدينية في دولة غير إسلامية، وتعلمت اللغة العربية في دولة غير عربية، وحتى الإنجليزية تعلمتها في دولة ليست هي بريطانيا ولا أمريكا، وتعلمت اللغة الأردية والهندية ولكن ليس في الباكستان أو الهند. كل ما تعلمته في غانا، الدولة الإفريقية، وبالتحديد في الجامعة الأحمدية هناك. علمي من الرحمن ذي الآلاء، بالله حسن الفضل لا بدهائي. لقد كان الغرض من بعثة سيدنا المسيح الموعود عليه السلام هداية البشرية التائهة لمعرفة مالكها الحقيقي، ولم شمل جميع الأرواح السعيدة الصالحة المشتتة في سائر بقاع الأرض لتتفيأ تحت راية الدين الواحد. وكان حضرته عليه السلام يتمنى القيام بالكثير من الأعمال العظيمة لتحقيق هذا المقصد الطموح، ومن بينها أن يقف شباب الجماعة حياتهم وينذروها لخدمة الدين الإسلامي الحنيف، فيسعوا لتحقيق العلوم الدينية ويتركوا الأعمال الدنيوية، قاصدين بذلك وجه المولى عز وجل بخدمتهم لدينه. فكانت الجامعة الأحمدية الوسيلة الأمثل لتحقيق هذه الرغبة. وفي عام 1906 أي في زمن سيدنا المسيح الموعود عليه السلام المبارك تم تأسيس قسم العلوم الدينية في مدرسة تعليم الإسلام في قاديان الهند، الذي استمر بالتطور لاحقا ليصبح بما يعرف الآن باسم الجامعة الأحمدية. ثم صلاة وسلام على نبينا نبي محمد، ثم صلاة وسلام على نبينا نبي محمد. لقد كان عهد الخلافة الخامسة الميمون عهدا مباركا فيما يتعلق بانتشار فروع الجامعة في مختلف القارات، حيث تم افتتاحها بفضل الله تعالى في أمريكا وأوروبا وأفريقيا كذلك. وتعتبر هذه الفروع اليانعة والمخضرة للجامعة الأحمدية في مختلف البلاد مثلا على اتساع رقعة الجماعة الإسلامية الأحمدية وانتشارها، حيث يقوم العديد من الشباب الذين وقفوا أنفسهم لخدمة الدين والذين ينتمون لشتى البلاد والقوميات والألوان والأعراق المختلفة بتحصيل المستويات اللازمة من مقررات التعليم والتربية الدينيين في ظل القيادة العالمية لإمام واحد. وها هم الآلاف من المبلغين السعداء يتخرجون من هذه الصروح العلمية العظيمة ليجعلوا رايات التوحيد والإخلاص والوفاء ترفرف خفاقة في مختلف الميادين العملية، وليكونوا سندا للخلافة وسلطانا نصيرا، مسطرين بذلك أروع الأمثلة من خلال العديد من القصص المؤثرة التي تسمو بالإيمان والروح لتحلق بهما عاليا في سماء الروحانية. ومن هذه الجامعات الجامعة الأحمدية العالمية في غانا. تقع غانا في غرب إفريقيا ويسكنها نحو 30 مليون نسمة. دخلت الجماعة الإسلامية الأحمدية إلى غانا عام 1920 حينما أرسل سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه أول المبشرين إلى أرض إفريقيا، حضرة مولانا عبد الرحيم نير رضي الله عنه، فبلغ الناس رسالة سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، فبايع الآلاف من الناس آنذاك. تشرفت أرض غانا بزيارة 3 خلفاء لها، إذ زارها الخليفة الثالث رحمه الله في 1967 والخليفة الرابع رحمه الله في 1988، وتباركت مرة أخرى من زيارة للخليفة الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز
في 2004. لقد كانت هذه الزيارات سببا لنزول أفضال الله سبحانه وتعالى الخاصة على أرض غانا، ومن هذه الأفضال قيام الجامعة الإسلامية الأحمدية في غانا، والتي تتربع على أرض واسعة مساحتها 52 فدانا، تشرف بالتبرع بها كاملة لوجه الله تعالى الأحمدي الغاني المخلص الحاج أبو بكر أندرسون المحترم. جامعہ احمدیہ غانا کا کے پس منظر میں تھوڑا سا یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس کا آغاز ہونا تھا، جب اس کا منصوبہ تھا، پلاننگ ہو رہی تھی، تو حضور انوری طلب نصر عزیز نے ارشاد فرمایا کہ جائزہ لیا جائے کہ اس کو کہاں بنایا جائے. اس کے لیے غانا میں بھی جائزہ لیا گیا، نائجیریا میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا گیا، اور ایک دو اور افریقن ممالک تھے جہاں تفصیل سے جائزہ لیا گیا، وہاں سے رپورٹس حاصل کی گئیں، فیزیبلٹی رپورٹس تیار کروائی گئیں، سارے منصوبہ پلاننگ دیکھی گئی کہ کہاں موضوع ہے کہ جامعہ انٹرنیشنل تبدیل کیا جائے جہاں سارے افریقہ کے طلباء کر کے حاصل کر سکیں. تو سارے جائزہ لینے کے بعد حضور انوری طلب نصر عزیز نے ذرائع شفقت غانا کی منظوری عطا فرمائی کہ یہ جامعہ غانا میں تعمیر ہو اور غانا میں جامعہ قائم کیا جائے. چنانچہ 2011 میں اس جامعہ کا سنگ بنیاد وہاں رکھا گیا، اور یہ جو اکرا ہمارا مین غانا کا دارالحکومت بھی ہے، جماعت کا مین مرکز جو ہے وہ اکرا میں ہے. ہمارے مرکز سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جامعہ کی عمارات تعمیر ہوئی ہیں. في 19 من أيلول سبتمبر عام 2011 تم وضع حجر الأساس في جو مبارك ازدان بالصدقات والأدعية المخلصة، كما تم وضع حجر من حجارة دار المسيح عليه السلام في قاديان مع حجر الأساس، بعد أن تكرم سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز بمباركته بالدعاء عليه. بنيت الجامعة على قمة جبل مرتفع في منطقة بغاية الجمال. في المرحلة الأولى تم بناء مسجد نير والبناء الأكاديمي للجامعة وسكن المعلمين، وفي المرحلة الثانية تم تشييد سكن الطلاب وغيرها من الأبنية الضرورية. وقام سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز بتعيين مولانا فريد أحمد نويد صدر مجلس خدام الأحمدية في باكستان سابقا كأول عميد للجامعة الأحمدية في غانا. کسی بھی نئے ادارے کا آغاز کرنا اپنی ذات میں ایک مشکل کام تو ہوا کرتا ہے. خاکسار کو مارچ 2012 میں یہاں آنے کا موقع ملا جب حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی طرف سے خاکسار کو یہاں پرنسپل مقرر کیا گیا. 60 ایکڑ کا یہ قطعہ زمین ہے جو اس وقت جنگل سے بھرا ہوا تھا، جنگلی جھاڑیوں سے اور اسی طرح کے درختوں سے، اور اس کو تیار کرنا جامعہ کے ادارے کے اعتبار سے یقیناً ایک مشکل کام تھا. لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل کام جو تھا وہ یہ تھا کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی خواہش اور ارشاد کے مطابق یہ خیال تھا کہ اسی سال 2012 میں ہی اس جامعہ کو اس کا آغاز کر دیا جائے تدریس کا. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے 8 ماہ کی قلیل مدت میں جامعہ کا یہ پہلا فیز جس میں اس وقت ہم موجود ہیں یہ مکمل ہو گیا. چند ایک گھر رہائش کے لیے مہیا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ تمام مشکلات حضور کی اس خواہش کو اور حضور کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے آسان کر دی ہمارے لیے، اور ستمبر 2012 میں جامعہ میں تدریس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا. للجامعة عدة أبنية تم استكمالها بالتدريج على مراحل مختلفة، يتكون القسم الأكاديمي من بناء ذي طابقين، وفيه 8 قاعات تدريس بالإضافة إلى غرفة للمعلمين ومكتبة إلكترونية، واستوديو للقناة الإسلامية الأحمدية MTA ومكاتب مختلفة. كيف حالك يا والدي؟
نعم، الحمد لله، كل شيء على ما يرام. وكيف حالكم؟ وفي الجامعة عيادة طبية يعمل فيها طبيب متخصص يشرف على صحة الطاقم والطلاب. هذه عيادة الجامعة ونقوم بها بإسعافات الأولية تحت إشراف الطبيب المختص، وإذا كان هناك حالة طارئة نرسلها إلى المستشفى. نظرا لاختلاف قوميات الطلاب تمت مراعاة الأطعمة والمأكولات في قائمة الطعام إلى أقصى الحدود، فيتم تحضير نوعين أو 3 أنواع من الأطباق، فيختار الطالب الطعام المناسب لذوقه وطبيعته. هنالك أطعمة كثيرة تذوقتها في القارة الأفريقية وخارجها، وخاصة في الجامعة الأحمدية العالمية في غانا. من بعض هذه الأطعمة مثل البانكو والفوفو والجلوف، وخارجها مثل المندي والأوزي والبرياني وغيرها من الأطعمة. فأنا أفضل شخصيا طعام الجلوف، فهو طبق من الأرز محضر بالصلصة الحمراء، فيمتص الأرز الصلصة الحمراء فيتحول لونه إلى اللون البرتقالي عند الطهي، ويقدم مع الدجاج أو اللحم حسب الرغبة. وأما بناء سكن مسرور الجميل فيحتوي على 10 غرف كبيرة و33 غرفة فردية، وتم بناء قاعة كبيرة معه تتسع ل400 شخص، ويتم استخدامها لعقد البرامج الاجتماعية المختلفة. وبين القسم الأكاديمي وسكن مسرور يقع مسجد نير بمئذنته الشاهقة، كما يوجد هناك 13 بيتا للمعلمين، ومعها بيوت تم تجهيزها وفق معايير مرتفعة لاستقبال الضيوف وخدمتهم. لقد تم المشروع بفضل الله تعالى وعنايته الخاصة بعد أن واجه العديد من الصعوبات والعراقيل. ثم صلاة وسلام على نبينا، ثم صلاة وسلام على نبينا نبي محمد، ثم صلاة وسلام على نبينا نبي محمد. الحمد لله رب العالمين. मनकसिम जहाँ पर ये जामिया तामीर किया गया है, घाना के सेंट्रल रीजन का एक छोटा शहर है, और छोटे शहरों में बसा औक़ात तामीराती सामान का हुसूल एक मुश्किल अमर हुआ करता है। उस किस्म की इब्तदाई तौर पर मुश्किलात हमें भी यहाँ दरपेश आईं कि बसा औक़ात एक मामूली सी चीज़ के हुसूल के लिए अकरा या बाज़ दीगर बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता था, कई घंटों का सफ़र बन जाता था, और उसके साथ साथ सड़कों की जो हालत है और जो ट्रैफिक की हालत है वो बसा औक़ात रोक का बायस बनती थी, तकलीफ़ का बायस बनती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने इस काम को भी हमारे लिए आसान कर दिया, और हमारा कोई भी इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो भी काम थे वो अल्लाह ताला के फजल से बर वक्त मुकम्मल हुए। यहाँ एक बात का ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहता हूँ, वो बहुत ही ईमान अफरोज़ बात है कि अभी चंद माह पहले हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्र अज़ीज़ के साथ हमारी जो वर्चुअल मुलाकात हुई थी, उसमें हुजूर ने दरियाफ़्त फरमाया कि आपकी सड़कों की क्या हालत है, सड़कों को भी पुख्ता करवा लें। तो अब उस पर हुजूर के साथ ये बात हुई, और अगले दिन जब मैं अभी घर में ही था, जामिया आने के लिए तैयारी कर रहा था, तो मुझे नीचे गेट की तरफ से स्टाफ के एक मेंबर ने इत्तला दी, और साथ ही एक तस्वीर भी भिजवा दी। और वो तस्वीर एक कंपनी की थी, मिड वेस्ट कंपनी है, जिनके बारे में मुझे इत्तला दी उन्होंने कि वो यहाँ पर बाज़ किस्म की पैमाइशें कर रहे हैं। चुनाचे मैं भी नीचे गया कि देखना चाहिए क्या हो रहा है। नीचे पहुंचा तो पता चला कि वो कंपनी यहाँ पर इसलिए आई है कि वो जामिया के सामने जो हमारा कच्चा रास्ता है 1 किलोमीटर से ज़्यादा का, जो मेन शाहराह से मिलाता है, सड़क से मिलाता है, उसे पुख्ता करने का प्रोग्राम लेके यहाँ आए हैं। तो हुजूर की वो जो ख्वाहिश थी, जो 1 या गालिबन 2 दिन पहले मुलाकात में हुजूर ने बयान की थी, वो अल्लाह ताला ने इस तरह से 1 दिन के अंदर अंदर उसका इंतज़ाम फरमा दिया। لقد اصطبغت الجامعة اليوم بصبغة عالمية بكل ما للكلمة من معنى،
ففي هذا الوقت يدرس في الجامعة 209 طلاب من 24 دولة مختلفة، حيث يأتي الطلاب قاطعين أسفارا طويلة من مختلف الدول لتحصيل العلوم، لتشكل لوحة فسيفسائية إنسانية أخاذة مكونة من الطلاب والمعلمين المنتمين لمختلف البلدان والألوان والأعراق، والمتحدثين بمختلف الألسنة واللغات. كان العرب لا يعلمون الكتابة ولا القراءة قبل الإسلام، فعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبيلة قريش، ولتكون مثلا عمليا لتحقق الإلهام الذي تلقاه سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، ستشرب كل أمة من هذه العين. कि हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि तलबा मदरसा को हफ्तावार मुख्तलिफ अनावीन पर ज़बानी लेक्चर दिए जाएँ। मतलब का इरशाद है कि जो मदरसा के तलबा हैं जो कादियान में कायम हुआ था कि हफ्तावार मुख्तलिफ अनावीन पर ज़बानी लेक्चर दिए जाएँ और इतराज़ात के जवाबात सिखाए जाएँ। ये मलफूज़ात जिल्द 4 में है, सफ़ा 622 और 588 में इसका जिक्र है। तो इस इशात की तबील में जामिया में हफ्तावार एक काम उन्होंने ये किया हुआ है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की एक किताब का तारुफ मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ी में करवाते हैं। تم إلى الآن عقد 5 حفلات تخريج في هذا الفرع من الجامعة الأحمدية، فتخرج إلى ميدان العمل ما مجموعه 94 مبلغا من 20 دولة مختلفة، منها قرغستان وكازاخستان والأردن وبوركينا فاسو ومالي. بالنسبة للروتين اليومي كالتالي: كنا نستيقظ صباحا الساعة 4 لأداء صلاة التهجد، ثم تكون هناك صلاة الفجر. طبعا بعد التهجد يبقى قليل من الوقت نستغله في قراءة القرآن أو في مثلا التجهيز لصلاة الفجر، ثم نذهب لصلاة الفجر. بعد صلاة الفجر نقوم بتلاوة القرآن الكريم، وربما أحدهم يود أن يقرأ قليلا من كتب المسيح الموعود عليه السلام، يعني يكون هناك قليلا من الوقت يتبقى حتى بداية الطابور الصباحي. الساعة 7:15 يكون الطابور الصباحي، الساعة 7:30 نذهب إلى الصف الأول أو الحصة الأولى أو المحاضرة الأولى، وهي تكون دائما خطبة أمير المؤمنين أيده الله مساء عزيز، فنستمع لها لمدة نصف ساعة تقريبا، يعني حصة كاملة. بعد ذلك تكون الحصص العادية الأخرى مثل العربية، الأردية، الإنجليزية، الفقه، الكلام، التصوف، كل هذه المواد. وهناك أيضا الموازنة التي هي مقارنة المذاهب والأديان. بعد ذلك بعد أن نكمل هذه الصفوف نذهب لصلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر نقوم بتناول طعام الغداء. بعد تناول طعام الغداء هناك استراحة قليلة. بعد صلاة العصر نذهب لأداء الرياضة. بعد أداء الرياضة نذهب ونستحم بسرعة ونغير ملابسنا، ثم نعود لأداء صلاة المغرب. إلى جانب التربية والتعليم هناك أهمية خارقة لوجود عادة العمل الشاق والانضباط من أجل لعب دور عظيم في إحلال غلبة الإسلام، وعليه فإن هناك برنامجا مفصلا ليوم الطالب منذ استيقاظه لأداء صلاة التهجد وحتى ذهابه للنوم. حضور मेरा सवाल ये है कि जामिया की रूटीन की वजह से सोने का वक्त कम मिलता है, तो प्यारे हुजूर एक जामिया का तालिब इल्म को कितनी नींद लेनी चाहिए? अच्छा माशाल्लाह, अगर सोते रहे तो फिर दुनिया किस तरह फतह करोगे? हमने कहाँ कौन सी रशियन स्टेट से हो, कहाँ के हो? उर्दन से है। उर्दन से। उर्दन। तो उर्दन को फतह करना है, सारे अरब दुनिया को फतह करना, सो के गुजार के हैं हैं तो सो के गुजर गई, फिर क्या हो गया हैं? तो बात यह है कि अपना टाइम टेबल, जिस तरह मैंने अभी बताया ना तुम्हारे से पहले एक लड़के को, अपना टाइम टेबल बनाओ, उसमें वक्त रखो जी, और उसमें 6 घंटे सोने का वक्त रखो। 6 घंटे बहुत होता है सोने के लिए, और 6 घंटे मिल जाते हैं अगर आदमी सही तरह देखे तो हैं। अगर वक्त ज़ाया ना करे, गप्पों में वक्त ज़ाया ना करे,
टीवी देखने पे वक्त ज़ाया ना करे, टैबलेट पे बैठ के बिला वजह गेमें देखता हुआ वक्त ज़ाया ना करे, हैं, और इंतज़ामिया को दौड़ लगाने की कोशिश ना करे, हैं, और अपने वक्त को सही यूटिलाइज करे, तो 6 घंटे आराम से मिल जाते हैं सोने के लिए। ठीक है, 6, और प्रिंसिपल साहब को भी चाहिए कि 6 घंटे इनके सोने का इंतज़ाम करने के बाद बाकी 6 घंटे और 3 घंटे इबादत, नमाजों नमूज़ों के और इबादत के, 9 घंटे, 2 घंटे खाना खाने के लिए हैं, 11 घंटे हैं, और 2 घंटे खेलों वगैरह के लिए हैं, 13 घंटे। ठीक है, और जो जामिया है वो कितने घंटे लगता है? 7 घंटे हैं? 8 घंटे है। 8 घंटे? नहीं हुजूर, 8 बजे से शुरू होता है और 2 बजे से पहले खत्म हो जाता है। तो 6 घंटे हुआ ना। अच्छा, तो फिर 11 घंटे मैंने बनाए थे पहले कि 13 घंटे बनाए थे? 13। अच्छा, 13 में 6 शामिल करो, 5 घंटे रह गए। अब 6 घंटे सोने के बाद भी 5 घंटे आपके पास मिल जाता है, जिसमें मुतालिया भी कर सकते हैं, मुतफरक चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग अगर 2 घंटे भी मुतालिया कर लेना बाकायदा, हैं, तो फिर भी 3 घंटे बच जाते हैं। और 2 घंटे मुतालिया की अगर आदत पड़ जाए ना किसी को, तो आप लोग बड़े आलिम बन सकते हैं, दुनिया को फतह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अपना इस्तेमाल है वक्त का। 24 घंटे बहुत होते हैं काम करने के लिए। وقد تم وضعه بعد الأخذ بعين الاعتبار توجيهات وتعليمات سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز، ويتضمن نشاطات متعددة منها أداء الصلوات الخمس المكتوبة جماعة، وتلاوة القرآن الكريم، والحضور إلى قاعات المحاضرات وممارسة الرياضة، والتحضير ضمن فترة الدراسة المسائية وغيرها من الأعمال اليومية المهمة. إن وجود كتب جيدة ضمن المنهاج الدراسي أمر مهم جدا للنهوض بالطلاب إلى أفضل مستويات التعليم والتربية. كتب هذا الكتاب ونشر في سنة 1907 ميلادي. من أهم المواضيع التي ذكرها هذا الكتاب ثمة مواضيع، من أهمها هو تحدث هذا الكتاب عن حقيقة الوحي، وكيف الإنسان أن يعلم ما هي الرؤية الصادقة من الرؤية الكاذبة. لذا فإن النصاب الدراسي في الجامعة يركز بشكل خاص على دراسة القرآن الكريم وتفسيره، بالإضافة إلى كتب الحديث وكتب المسيح الموعود عليه السلام وكتب خلفائه الأطهار. وعلاوة على ذلك يتم تدريس الطلاب علم مقارنة الأديان، وعلم الكلام والفقه والتاريخ والسيرة وغيرها من العلوم. ولفهم هذه العلوم وتدريسها في المستقبل يتم بشكل خاص تعليم الطلاب كلا من اللغات العربية والأردية والإنجليزية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقوم طلاب الجامعة بالتواصل شخصيا مع أهالي المنطقة المخصصة لهم لتربيتهم وتعليمهم عن الإسلام الصحيح. وكذلك يقوم طلاب الجامعة بتبليغ رسالة الإسلام السمحاء إلى السكان المحليين. قد أنشئ نظام الجماعة من جديد في منطقتين قريبتين إلى الجامعة، كما قام أكثر من 100 شخص بقبول الإسلام والأحمدية، والحمد لله على ذلك. وفي إحدى المناطق تم بناء مسجد جميل بناء على طلب من ساكنيها. ويتشرف طلاب الجامعة بتسجيل البرامج للإذاعات المحلية، وكذلك تدقيق وإعداد البرامج لقناة MTA الدولية، والتي يتم بثها أيضا على التلفزيون الوطني الغاني GTV.
يتم بث برامج الجماعة على التلفزيون الوطني الغاني GTV، ويصل جراء ذلك الكثير من الأسئلة التي يتولى الإجابة عليها الطلاب الذين تم تقسيمهم إلى مجموعات تحت إشراف المعلمين، ويتم إرسال أسماء الراغبين بالبيعة ومعلوماتهم اللازمة إلى الأقسام المختصة. وقارة أفريقيا هذه التي كانت يوما أرض الظلمات ستصبح منارة للتوحيد الحقيقي، وسيصدح في سماها نداء التوحيد الذي أطلقه سيدنا بلال يوما ما عندما قال: أحد 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 أحد. السلام عليكم جماعة، السلام عليكم جماعة، السلام عليكم جماعة، جماعة الإسلام. آئے وہ دن کے ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی سینے جان کے لیے، پھر وہ چہرے ہویدا ہوئے جن کی یادیں قیامت کی قلب تپا کے لیے. آئے وہ دن کے ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکینیں جا کے لیے، دن اپنی تسکینیں جا کے لیے. میرے مولا میری بگڑی کے بنانے والے، میرے پیارے مجھے فتنوں سے بچانے والے، جلوہ دکھلا مجھے وہ چہرہ چھپانے والے، جلوہ دکھلا مجھے وہ چہرہ چھپانے والے، رحم کر مجھ پہ منہ پھیر کے جانے والے، رحم کر مجھ پہ منہ پھیر کے جانے والے، تشنہ لب ہوں بڑی مدت سے خدا شاہد ہے، تشنہ لب ہوں بڑی مدت سے خدا شاہد ہے، بھر دے ایک جام تو کوثر کے لٹانے والے، میرے مولا میری بگڑی کے بنانے والے، تا کہ
Mauritius, we were affected first by in March 2020, and we entered into lockdown, and this took, I think it went up to May 2020. So our economy was severely hit because we are an economy which is based on tourism. We could say that at least 20% of our working population consists of casual workers. They became jobless and with no means to support their family. Huzur Ayadullah Ta'ala bin Nasir al-Aziz has given us numerous advice as regards to how to respond to this pandemic. The whole Jamaat has been advised, and we as Humanity First, we've always been advised by Huzur Ayadullah Ta'ala bin Nasir al-Aziz to target those who are the most vulnerable among those who are in need. All the measures prescribed by Huzur, even the homeopathic medicines prescribed by Huzur, we have encouraged our volunteers to take these in order to be safe. You know, in Mauritius, during the first lockdown, we had various teams, in total I think 80 volunteers, but scattered around the island, and we used these groups to do some, to go on field and help those who were in need. I think during the whole lockdown, we managed to deliver 500 food packs to 500 families, which accounted for around 1,800 to 2,000 people in all. Thanks to our various volunteers, we also, because I think it involved at least 1,000 man-hours, all this work, and it amounted to around 1.1 million rupees in donations, which is approximately $28,000. The government started a vaccination campaign, but it was only conducted by health officials. No NGOs were invited to help in that. But Humanity First on its own, we tried to help by promoting the vaccination campaign through our WhatsApp and Facebook page. Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayadullah Ta'ala bin Nasir al-Aziz has given us numerous advice as regards how we should face this pandemic. And we, as Humanity First, we've always been guided by Huzur to help those who are the most vulnerable. And this has been our guiding principle, and this has been our objective. नूर फुरकान है जो सब नूरों से अजला निकला। अल इस्लाम वेबसाइट इस वक्त 310 कुतुब अंग्रेज़ी में और 1000 उर्दू ज़ुबान की कुतुब वेबसाइट पर डाली जा चुकी हैं। दौरान साल 12 नई अंग्रेज़ी कुतुब एप्पल, गूगल और अमेज़ोन पर शाया की गई। इस तरह इन प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुतुब की तादाद 66 हो चुकी है। बहरहाल काफ़ी मवाद है जो अल इस्लाम पर डाला गया है और उनकी टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है। अक्सरियत तो वॉलंटियर्स ही हैं और कोई ना कोई नया प्रोग्राम ये मुतारफ़ कराते रहते हैं वक्तन। Al Islam now is the official website of the worldwide Ahmadiyya Muslim community. So Al Islam, if you consider it now, is one of the largest Islamic websites which provides content in text, books, and audio-video contents to the world in multiple platforms. So we started in 1995 with the permission of Khalifatul Masih al-Rabi Rahimahullah Ta'ala. And we have made a staged progression consistent
with the directions of Khalifatul Masih at the time. Then with the advent of Khalifatul Masih al-Khamis, may Allah be his helper, we made some tremendous progress into what we were doing, because Khalifatul Masih took kind interest and he was very much involved in what we did on the Al-Islam website. Hazur's basic direction was that he wanted us to become a leading provider of true Islamic content to the world. So as you can see on the homepage of alislam.org, we have latest content available, such as Friday sermon of Hazrat Amirul Mumineen, the latest press release, khutbah of Eid al-Adha, and links to newly published books, ebooks, and audiobooks. Also, there are special sections on Islam in terms of content and services. For example, we have Holy Quran translations in about 50 languages, commentaries in English and Urdu. By the grace of God and the guidance of beloved Hazur, may Allah be his helper, Al-Islam has a chance to work on many projects. Two of the projects that I would like to mention are creating audiobooks and ebooks of the Jamaat literature. To see a list of the English audiobooks, you can go to the alislam.org website, select library books, and select selected audiobooks. Here, by the grace of God, you will see a list of over 40 English audiobooks that you can select from. In addition, these books are also made available on Spotify as a podcast. Also, as per the guidance of beloved Hazur, may Allah be his helper, we have begun to submit these audiobooks to professional paid platforms such as Amazon Audible and iTunes. We also provide Urdu audiobooks which can be accessed from the top of the page selecting Urdu audiobooks. From here you will see, by the grace of God, we have over 70 Urdu audiobooks that you can currently listen to. With respect to ebooks, to see a list of the current ebooks we have available on Al-Islam, you can go to the alislam.org homepage, select Library Books, and select ebooks on Apple, Google, and Kindle. By the grace of God, we have a selection of over 70 books as of right now. Additionally, as per the guidance of beloved Hazur, may Allah be his helper, we have started to submit these ebooks to paid professional platforms such as iBooks, Amazon Kindle, and Google Play. Today, I would like to show you Al-Islam's relatively new Friday Sermon page redesign. The Friday Sermon page is divided into two main sections. There's an audio-video section at the top and a text section down below. The first tab is the Summary tab, which contains a summary of the sermon. The next tab over, Full Text, contains the full text of the sermon. Other formats can be found in the More tab. Above, we have the option to change the audio or video to a different language. So here, I can select English audio. If I wanted to see a previous sermon, I can use the arrow controls next to the date at the top. Some viewers might be interested to learn that Al-Islam actually has sermons dating as far back as 1889. To find them, simply click on a date and choose 1889 from the drop-down menu. And at the moment, what I'm working on is a very interesting project called OpenQuran.com. And this is primarily a research tool that we've been building for users to go and search in the Holy Quran. And what it allows you is it has a very clean and neat interface, very much like Google, where all you see on the main page is just a search bar where you can search through. So for instance, if I search the word Qamar, and I would write it in phonetic form using English letters, even though Qamar is an Arabic word, it knows that it was a phonetic search and is able to give me all the verses in the Holy Quran that contains the Arabic form of Qamar. And if I select on a particular verse, it would give me various information about that verse, where it exists in the chapter, when was it revealed. It will also provide me the commentaries and the references that we have for this particular verse, and references contain other verses that are similar to this verse in the context, and commentaries
consists of all the commentaries that have been written from Prophet Muhammad Salan to 5-volume commentary, to Tafsir Saghir, to Tafsir Kabir. We started small. We were 4 people when we started in 1995. And I had the honor and privilege of leading this team. And now our team has grown so much, and we have so many men and women who contribute and who are dedicated to this work. And this is all because of the inspiration and the blessings of Khilafat. And an important point I would like to make is that the tremendous blessings of Khilafat has provided us with these volunteers. Al-Islam is basically a volunteer team. These people are working, yet they give so much time to the Jamaat and to the work that they do. So this speaks highly of Ahmadis and the dedication of Ahmadis all over the world. And it also points out that success is part of us. And so, inshallah, as Ahmadiyat grows, this website is going to grow, and we'll be able to provide the true Islam to all the world. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Fear, where the threat of danger or pain resides. And as we live through these difficult times, where a pandemic leaves no stone nor city unturned, what have we learnt? Might it be that we have borne witness to the blessings and prayers of Khalifatul Masih? And from Jerusalem, Nigeria to Qadian, we have seen a Khalifa show us that Ahmadiyyat, Islam, is the light that remains and the path that sustains no matter how inclement the terrain. Amrat hai tere bol, to paigam zindagi. And in a world increasingly bereft of peace and light, Allah has appointed the Khalifa of the promised Messiah to be our guide. We have a leader who prays for each one of us so that we fulfill our divine call to be true servants of the light of this world and next. Muhammad Mustafa, Allah's chosen one and elect. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. You join us here in the men's Jalsa Gah, the main Jalsa Gah at Jalsa Salan 2021. The second day of the Jalsa Salan. We're in front of the stage and I'm here with Dr. Shbir Bhatti, who is a Naib Officer Jalsa Gah, one of the Naib Officers of the Jalsa Gah. He's very kindly agreed to an interview with us. We have asked him to take his mask off. We are keeping our distance to ensure that we have a COVID-compliant interview here in the Jalsa Gah. Jazakallah, Dr. Saab. One of the highlights of this Jalsa, I know people have been watching at home, is this amazing screen that we have behind us. You know, we can see this wonderful animation of the revolving earth there. Can you tell us a little bit
about this screen. For years we've had this tradition of a background there or behind the stage, and it's been a printed background, but now we have this electronic screen. Why the change? Am I still talking? Well, we have this screen because that is the future. And we have now got, we've been using this before at the beginning of the Jalsa Salanas. There was no screen, there was no image. The tradition started 30, 40 years ago for that to happen. But now we are advancing. And there is also a state of affairs when things will become fixed. But now we're going to have animated screens as well. We can change it. We can change it at the direction of Hazrat Sahib to anything he would like. We can change it for every session. And we can make it animated or not animated. And we can change the verses on it as Huzur desires. Everything done here is by Huzur's agreement and permission. Jazakallah. And the screen itself looks incredible. The resolution is amazing. I think for some people, if they didn't know it was an electronic screen, they would assume that it was a printed background, just as the regular printed backgrounds are. But as you say, it changes, it moves, there are lots of things going on. The actual system itself looks incredible. It's a huge screen, but I can see if I look closely, it's made up of smaller parts. Can you talk a little about that? It's made up of small TVs, so it's a video wall composed of around 96 units. And the resolution is acceptable, medium, but we can even have it a much more higher resolution if we require. But this is our first experiment this year, and this is how we would like to stay with it to begin with, to see how it works. If it is successful, then next year hopefully we'll make advancements to the design and everything else. But we want to know what people think about it this year. Excellent. Juza. हम इसको छोटे हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, इतनी अगर बड़ी स्क्रीन की ज़रूरत ना हो, छोटे हिस्सों में इसको तकसीम किया जा सकता है। इसको बिल्कुल तकसीम किया जा सकता है। इसको आप जितने हिस्से चाहें कर सकते हैं इसके है। ये 96 छोटे टीवीज़ का बना हुआ है और आप 96 हिस्से कर सकते हैं। लेकिन इसको ज़्यादातर अगर आपने ज़्यादातर लोग 2 या 3 हिस्सों में करते हैं ना। आप मसलन अगर हज़रत साहब खिताब फरमा रहे हों और किसी मुल्क का जिक्र करें, जिक्र फरमाएं, तो वो मुल्क जो है वो आप एक तरफ दिखा सकते हैं बग़ैर हुजूर की तस्वीर डिस्टॉर्ट हियर। तो ये बड़े फ़वाइद हैं इसके। अभी तो इब्तिदाए इश्क है। इसका मतलब है कि जलसा सलाने के अलावा जो दूसरे इज्तिमात होते हैं उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल ऐन मुमकिन है। और ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ से शुरू हो रही हैं, शुरुआत है यहाँ से। लेकिन इसकी असल जो शुरुआत हुई थी ना, वो कबाबीर के जलसा वालों ने की थी। कबाबीर में जब जलसा हुआ था उन्होंने इस किस्म का कोई इंतज़ाम किया था, लेकिन छोटे पैमाने पर। तो हमने वहाँ से ये आइडिया लेके इसको यहाँ पर नाफज किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस जलसे में जहाँ बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं, जैसे वेंटिलेशन का इंतज़ाम है, इसके अलावा और भी बहुत सारे नए इक़दाम लिए गए हैं, ये एक नई जिद्दत इस दफ़ा हमें देखने में आई है और एक नया फीचर देखने में हमें मिला है यहाँ पे। Just another example of the successes and the further improvements that we see every single year at Jalsa Salan. And we're going to go back to the studio now and see Raza. Raza, I bet you had a screen as good as this behind you. I mean, you've got a screen, but it's smaller than this one. The congregation meeting together ये लाइव था, by the way. दूसरी चीज़ ये कि ये कैमरा जो ना, this picks it up over. Watching it as well, that people from across the globe, because this UK Jalsa is an international Jalsa in its flavor, people have been gathering around the world in mosques and mosque centers, and you've been sending us those wonderful pictures, as well as in their homes. People have created little small Jalsagas, and with that, we are going to take you to 5 more countries today, and
And with us on the line via Skype, we are going to go to Nigeria and Guyana, and two of our brothers are there with us, Maqsood Mansoor Sahib and Qasim Sahib. Assalamu alaikum to both of you, and I believe Mubarak Sahib has a few questions for you. जी सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, हम गयाना चलते हैं और नाज़रीन हम आपको बताते चलें कि अल्लाह ताला के फल के साथ इस दफ़ा पहली दफ़ा है, आम तौर पे लोग जो हैं वो घरों में बैठे हुए सिर्फ यहाँ की कार्रवाई देखते थे, लेकिन अब अल्लाह ताला के फल के साथ ऐसे हुआ है कि जो यहाँ बैठे हुए बरतानिया के शुरका हैं वो भी दीगर ममालिक के अहबाब को देख सकते हैं। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, गयाना में हम मौजूद हैं, हमारे साथ मोहतरम मकसूद अहमद मंसूर साहब। मोहतरम मकसूद साहब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बताइए गयाना में आप जलसे की नशरियात से कैसे फैज़याब हो रहे हैं? जी मोहतरम मकसूद साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। फजलो करम से गयाना जमात मुख्तलिफ शहरों से इस जगह पे इकट्ठी हुई है जो हमारा मरकज़ है। जी अल्लाह ताला के फजलो करम से गयाना जमात के मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ शहरों से हमारे मरकज़ में जो जारसोन है वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और मुख्तलिफ अहबाब हैं जो शामिल हो रहे हैं इस वक्त बराह रास्त तकरीब में। अल्लाह ताला के फजल से बाज़ अफराद कल रात ही तशरीफ़ ले आए थे और सुबह हजत के ज़रिए हमारे जलसे का आगाज़ हुआ और बाज़ अफराद घरों से जलसे में शामिल हो रहे हैं और ये एक ऐसा मुनफरद तजर्बा है, ऐसा मुनफरद हमारा एक्सपीरियंस है इस जलसे का जो हमने पहले कभी नहीं महसूस किया। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम जलसा यूके में शामिल हैं अगरचे हम इस वक्त गयाना में हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा अल्लाह ताला का फजल और करम है जो गयाना जमात पे और अहमदिया जमात पे आलमगीर पर अल्लाह ताला के फजल से नाज़िल हो रहा है कि तमाम दुनिया की जमातें इस वक्त मुत्तहिद हैं और इंटरनेट के ज़रिए और सैटेलाइट के ज़रिए हम अपने प्यारे इमाम को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और हमारी नशरियात भी MTA के ज़रिए सारी दुनिया में जा रही हैं। तो ये अल्लाह ताला का एक बहुत ही बड़ा फजल करम है। बहुत शुक्रिया मकसूद साहब। और अब रजा साहब, हमें नाइजीरिया जाना है। जी, Qasim Sahib in Nigeria is sitting there as well. Both of you have made it into the MTA International Studios. So as Maqsood Sahib mentioned, although you're not here physically, well, we can see you very, very clearly. Qasim Sahib, assalamu alaikum to you as well, and to all the brothers and sisters in Nigeria. Tell us, how are the preparations of UK Jalsa in Nigeria? How are people watching? Where are they gathering? I believe we cannot hear Qasim Sahib in Nigeria. And those who are watching from homes, and some are also watching from their telephone, from their mobile phones. We listened to the Friday session, and throughout this morning, the ladies' sessions, most of our ladies were also very calm and cool, calm and collected in the mosque across various homes. They were extremely excited to see Khalifa Masih delivering his speech to every one of us. And so we're also looking forward to the final session this Saturday. By 4:30 local time, our members will gather in the mosque, and some will also resume watching live from home. Alhamdulillah, it has been a very historic opportunity to listen to the Khalifa Masih. In real time, so Nigeria has the same time zone, same with Ghana as well. So just as people are gathering here in the marquee, you also see the mosques and the seats being filled in Nigeria and other parts of the world as well. Qasim Sahib, Jazakumullah Sanza. Now I think, do we need to speak to Kababir? جزاكم السلام عليكم أعزائي المشاهدين. إلى جانب فعاليات الجلسة فعاليات اليوم الثاني للجلسة نلتقي مع بعض الإخوة من الكبابير لنستمع لمشاهدتهم عبر القناة. السلام عليكم.
ربما يوجد مشكلة. ओके नाज़रीन, और इस वक्त हम स्विट्ज़रलैंड में अपने नुमाइंदे से बात करना चाहेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे MTA की नशरियात के ज़रिए जलसा सालाना की जो नशरियात हैं उनसे कैसे फैज़याब हो रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अहबाब जमात या स्विट्ज़रलैंड की तरफ से सबसे पहले तो प्यारे आका की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके बाद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये खुदा ताला के बहुत ही ख़ास फजल हैं हम पूरी आलमगीर जमात के ऊपर कि इस वबा के दौर में भी जहां हम सोच भी नहीं सकते थे और हम इतने गमज़दा थे कि कैसे इस जलसा सालाना में हम शामिल होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ताला के फजल और बरक़ात को हम देख रहे हैं और हम स्विट्ज़रलैंड में बिगुल्टिंगन मस्जिद से इस वक्त जलसा सालाना में शामिल हैं और इंशाअल्लाह इस वबा की वजह से चंद लोग आ सकेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अभी दूसरे सेक्शन में भी इंशाअल्लाह हम हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे मोहतरम अहमद दाऊद तूर साहब से जो कि स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। और मोहतरम रज़ा साहब, कैसे अल्लाह ताला के फजल है कि हम एक मुल्क में बैठे हुए कभी नाइजीरिया के भाइयों को देख रहे हैं, कभी गियाना के और कभी स्विट्ज़रलैंड के, और ये भी हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने एक ज़माने में इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मेरा एक घर हो जहाँ से खिड़कियाँ खुलती हों अहबाब के घरों में। तो आज अल्लाह ताला के फल से कैसे ये तरक्यात के नज़ारे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसमें तो आपने देखा होगा स्विट्जरलैंड वाले जो जलसे वहाँ पे मना रहे हैं उसका बैकग्राउंड भी सेम यहाँ पर यूके जलसे वाला उन्होंने वहाँ पे बनाया हुआ है। तो माहौल बिल्कुल कोशिश की है कि सेम हो जो यहाँ पर है। So we are going to go to get an update on the social media by Brother Daniel Kalu Sahib, and after that, stay with us. We're going to go to Kababir, inshallah, after the update from Jalsa Connect. Daniel Sahib. Assalamu alaikum viewers. We are back for a social media update, and as you just saw, this is a truly international Jalsa happening in all countries, most countries around the world, and it's the same on social media as well. The presence is there. We are in Belgium, alhamdulillah, by the grace of Allah. This was Hazur's address yesterday. We are also in Tanzania. And apart from that, well, we've got these brothers in Tanzania as well. So apart from that, we've also got pictures coming in. Keep sending them in, people. Keep sending them in. We've got pictures of adorable little Ahmadis. We've got even a cat, you know. Just send it in, okay? And inshallah, you know, we'll try our best to show these pictures to all of our viewers. And moving on to our next tweet, we always, you know, to keep the engagement from our followers. Remember, follow us on Jalsa Connect, at Jalsa Connect. To keep some engagement, we ask you some questions, and you give some interesting answers. So we were asking what the highlight of day one was, and comment below, right? And we have all of these comments and more. And, you know, you can still comment on this. You can even just get on your phone now and comment, and keep an eye out for more questions as well. We've got interesting tweets coming up from our followers. Here, you know, this Khadim is saying that, you know, that they were feeling like they were part of Jalsa Salana due to MTA, alhamdulillah ala dhalik. And in the next tweet, we have a salam from Nairobi, Kenya, in East Africa, alhamdulillah, walaikum salam to you. And this next tweet, we have a sad little SpongeBob sitting there saying, I've been sitting for 3/4 of the day. But then we've got a very witty answer there that Jalsa is an Arabic word, and one of the meanings is sitting. And we're all sitting together to gather these spiritual blessings, alhamdulillah. And I'm sure everyone feels the same way. गुंजाइश है कि लोग आपको तस्वीर भेजे बच्चों की, और अगर वो भिजवाना चाहें तो कैसे भिजवाएं, कोई हमें बताइए उस लिंक का। जी जी We are trying to accommodate as many pictures as possible. We are getting hundreds of pictures literally. We're trying our very, very best. Keep sending them, and we will inshallah Try our very best. If we're not able to, apologies on our behalf, but we are trying our very, very best. We do have more space for cat pictures though, so feel free. And then moving on, we've got quiz time. As always, we've got a reel, and this time we asked how many fences go up during the Jalsa period. We've got different answers, 1,000, 90,000 right there. I don't know, I mean, Jalsa Sahib, what do you think, how many fences would go up? 5,000 is a good guess. Close to the 5,000. What do you think? 7,000? 7,000. 4,000. Well, okay, let's see what the actual answer is.
All done in a single working day, where 50 volunteers go against the clock to set up 1,700, yes, 1,700 fences so that we can park safely on site. Because that's 1,700 fences all across the car park so that we can park safely. Absolutely. And then we've got this. Okay, so yesterday we put out a challenge to all you kids out there on Akbar the teddy, right? Akbar the bear. And we saw a very, very amusing tweet later on. This is from Saversad from Finland, Rabisa. He says his daughter, Atifa, 5 years, is refusing to go to bed. This was last night, in case teddy bear shows up on MTA. I know I feel partially responsible, but I won't apologize. The fact is that yesterday I did clarify that that Akbar the teddy will appear in one of the kids space vlogs. Okay, so it won't be on the main MTA broadcast. In order to keep an eye out for those kids space vlogs, make sure to hit that subscribe button on YouTube, MTA Online 1. As soon as those vlogs are out, make sure to watch those vlogs, and in one of them you'll see Akbar the teddy. And we had a very, very cute submission yesterday of not really Akbar, maybe Kabir and Asghar, but we've got, you know, they made their own little. You didn't bring your sign today? I don't know. I may have lost it. I didn't, don't worry, because it's with Akbar the teddy. And then lastly, viewers, make sure to check this out. This is JC Clips. We have all of our interesting reels, 15, 20 seconds, all of our interesting reels here. You can just swipe down and up and watch all of these interesting little videos. More to be added as well. And viewers, remember, on all of our socials, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, anything, just at us on Jalsa Connect, hashtag Jalsa Connect, and inshallah, we'll try to keep you updated. Daniel Sahib, and I'm sure we cannot get enough of these Jalsa Connect and social media updates, so we're going to keep you updated throughout the day. We are going to go to Noor Muhammad Sahib next, who's sitting in Mauritius. Assalamu alaikum, Noor Sahib. And I can see the brothers are getting ready for the second session, which is just about to start. Tell us about your preparation. Yes, please. exactly. We have the members of the Jamaat here gathered in the main mosque of Darus Salam Masjid, located in the main center, where we have our studios also annexed to it. So here we have in one of the mosques, actually we have two mosques, Nusrat Masjid and Darus Salam, where the members are here gathered, eager, waiting for our beloved Huzur to come and address us. So it has been like this since yesterday. Here, so we have Jalsa and participating from our remote island of Mauritius, right in the middle of the Jalsa Salana, and great programs, alhamdulillah, mashallah, on MTA International and MTA Africa. We are watching here live. Jazakallah, Noor Sahib. It might be a small island, but you are right now here with us overlooking the flag area. So Jazakallah to you, and assalamu alaikum to everyone in Mauritius. Wa alaikum salam. Jazakallah. So we are. थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको जलसा गाह लिए चलते हैं, और जहां पे अब से थोड़ी देर में बराह रास्त नशरियात शुरू हो रही हैं. Give the goodwill messages for our Jalsa Salana. This year, due to the COVID restrictions, physically our guests are not able to come and join us. However, we have been sent a lot of goodwill messages from around the world. And in fact, we have received over 100 messages from dignitaries, and a lot of them are in the shape of video messages. So we have selected a few of them to share with you this afternoon. And I will start with the first message that we received is from Dr. Jenny Harries, who is the head of NHS Test and Trace and is also the chief executive of the UK Health Security Agency, working closely with the Prime Minister. We have been working with the NHS for safety of the Jalsa and have the pleasure of a special video message from Dr. Harries. I'm Dr. Jenny Harries, the Chief Executive of the UK Health Security Agency, which now leads NHS Test and Trace. My team are delighted to have been working with organisers from the Ahmadiyya Muslim community to help make this important event COVID safe.
Testing is a vital tool that's helping us to return to doing the things we love as safely as possible. And I want to express my thanks to organisers from the community who've not only worked with us on this event, but throughout the pandemic. And I know firsthand that great work that's been happening in mosques and community centres right up and down the country, encouraging people to get tested and to come forward for their vaccination. So although things are not operating quite the same as they do normally this year, and it's important to remember to practice hands, face, space and fresh air whenever you can, I still hope that this Jalsa Salan will be successful and memorable for all of you, whether you're attending this event in Hampshire or at your local mosque. Our next two set of video messages are from the police and the armed services. The first is from Dame Cressida Dick, who is the Commissioner of the Metropolitan Police since 2017, the leading UK police force, and we have very good links with her over many years. Our second message is from Air Marshal Andrew Turner, who is the Deputy Commander for Capability with the Royal Air Force, and in 2010 he was awarded a CBE. So we'll now share these two messages with you. Hello, my name is Cressida Dick and I'm the Commissioner of the Metropolitan Police Service, London's police service. And I want to send greetings to everybody attending this year's Jalsa Salan. I'm sorry I can't be there. I know it's a much smaller event this year. I had the privilege a couple of years ago of visiting your national mosque in Morden in London, and the Met and police services across the UK have a very strong working relationship with our Ahmadi friends. I recognise that the Ahmadis play an important role in challenging extremism and preaching about peace. We feel privileged to work with you, Ahmadis. And I know that His Holiness will be addressing the Jalsa Salan on each day, and I pay tribute to him for his leadership also. So I hope you have a wonderful and blessed time. I wish you all the best for this event and in the future. Thank you. Assalamu alaikum. These last 18 months have been really difficult for our nation, with the pressures of COVID, overseas international operations and the adversaries that pressure us across the world and around about through all the continents. But our Ahmadiyya Muslim community in the Royal Air Force have been a superb component helping us protect and defend our nation. Whether that's the regulars or reserves, those in the civil service or those in the contractor industry bodies that support us, have been absolutely crucial to allow us to protect and thrive and defend our nation, as the Prophet of Muhammad said, and blessings be upon him from God. This Jalsa Salan, though, is difficult and different. The virtual big iftars we've taken part in, I have fasted throughout Ramadan in support of it, and we obviously can't be there with you today, for which I extend our greatest apologies and very best wishes for a successful Jalsa Salan. We will be with you in spirit and thought and deed throughout this year and through this conference, but I do hope you have a very good Jalsa Mubarak. Thank you. Jazakallah. Our next set of messages are from international dignitaries. The first is from Dr. Katrina Latos-Sweat, who serves as the president of the Latos Foundation for Human Rights and Justice and is the former chair of the US Commission on International Religious Freedom and is a very good friend of the Jamaat. The second message is from Frank Heinrich, who is a member of the German Parliament. He has met Hazur several times and is the coordinator of the multi-party roundtable in the German Parliament on Ahmadiyya persecution. The third is Honorable Abrima Saleh, who is the Minister of Information and Communication Infrastructure of Gambia.
He's a strong supporter of Jamaat in Gambia. The fourth message is from Harry van Brommel, a Dutch politician and a former member of the House of Representatives in the Netherlands. He's a good friend of the Jamaat. Now let's listen to the four messages. Congratulations on holding this year's Jalsa Salana UK. Not only for those able to attend, but all members of the community watching worldwide, this wonderful gathering will be a time of spiritual uplift, an opportunity to grow closer to God and to strengthen the bonds of community. May God's blessing be upon you all. I want to extend my warmest greetings to His Holiness Mirza Masroor Ahmad. I have had the great privilege of meeting His Holiness on several occasions, and each time I know I am in the presence of a truly great spiritual leader and a teacher of wisdom. Your community is blessed to be led by such a wise and wonderful leader whose message of justice, mercy, and love for all is truly needed in every corner of the world. He is a force for goodness globally, and the power of his message is evidenced in the lives of the Ahmadiyya Muslims everywhere in the world. Despite facing intense persecution and violence in Pakistan, Algeria, and elsewhere, the Ahmadiyya community has shown remarkable resilience. They have withstood violent attacks, the desecration of sacred mosques, and outrageous false prosecutions, and yet they, or should I say you, have not returned evil for evil. You have shown courage and resoluteness, patience and forgiveness, and truly your community is an inspiration and an example to us all. Just recently, at the inaugural International Religious Freedom Summit, which I co-chaired in Washington, D.C., leaders from your community organized a powerful event that brought together 10 persecuted communities to stand in solidarity with one another. This spirit of support, tolerance, and brotherhood exemplifies the very best of the eternal teachings of the Prophet Muhammad and exemplifies the very best of who the Ahmadiyya Muslims are. I wish you a successful and joyful Jalsa Salana, and again, I send my special greetings to His Holiness and to his beloved wife, Appa Jan. Thank you so much. Your Holiness, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, the members of the worldwide Ahmadiyya Muslim Jamaat. Assalamu alaikum, peace be with you. I'm very pleased that after a one-year break due to the pandemic, you're holding again a Jalsa Salana, although this Jalsa Salana is on a limited scale. As a former Christian pastor, I understand the great importance of religious gatherings for the faithful. I very much hope that the pandemic will soon be over and that you will soon be able to hold the Jalsa Salana in Germany again, and we might meet in person. Please let me also address a less pleasant issue. As coordinator of the Circle of Friends on Ahmadiyya persecution in the German Bundestag, I'm well informed about the situation of the Ahmadiyyas, these in Pakistan, Algeria, and elsewhere in the world, and at the same time deeply concerned. The continuing violations of human rights and persecution of Ahmadis are unacceptable. Most recently, your community's mosques in particular have become targets of extremists. So far in this year, 2021, 8 mosques have been defaced and partially destroyed. Please be assured that across all party lines, we stand for the freedom of worship of Ahmadis. We have urged the government of Pakistan and Prime Minister Imran Khan to personally intervene in this regard. I hope that you are aware of that. The Ahmadiyya community is well integrated. True to its motto, love for all, hate for none, it is known for its peacefulness. I know it in my city. It is doing good service for the country, currently in the flooded area in the west of Germany. Therefore, you are a very valued partner for us. I wish you all a successful
Jalsa Salana, safe journey home and good health. May God bless you. Your Holiness, the Supreme Leader of the worldwide Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hazrat Mirza Masroor Ahmed, the fifth Khalifa of the Jamaat, invited guests, brothers and sisters in Islam. This year's Jalsa is being convened in an extraordinary time when the world is battling against the deadly coronavirus, which has brought about severe disruption to our daily lives. Thousands of believing Muslims have already succumbed to this deadly virus, while millions around the world have been infected. While we continue to observe the guidelines set by the World Health Organization, the WHO, as preventive measures, we also ask the Khalifa Hazrat Mirza Masroor Ahmed, and indeed all other Muslim leaders, to continue to pray for Allah subhanahu wa ta'ala to relieve the world of COVID-19. Your Holiness, I want to take this opportunity to thank the Amir of the Ahmadiyya Muslim Jamaat and the entire membership in the Gambia, and through them, the worldwide Ahmadiyya Muslim Jamaat, for your immeasurable contributions to the development of the Gambia. Our President, His Excellency Adama Barrow, the government and people of the Gambia are indeed grateful to the Jamaat for your active participation as well as enhancing the transformational development efforts of the Gambia. The Ahmadiyya Jamaat has in the Gambia a strong ally in promoting peaceful coexistence, religious tolerance, and harmony. We applaud the Jamaat for its strong stance against injustice and global poverty. These are strong, noble values that the Gambia is also passionate about in making our world a much better place for humanity to live in. While wishing you a successful Jalsa, I pray that we all witness next year's event free of COVID and indeed any other global health worries. Assalamu alaikum. Dear respected friends from the Ahmadiyya community, this is Harry van Bommel from the Netherlands. Unfortunately, I cannot be with you today at the Jalsa Salana due to COVID-19. I have been participating in the Jalsa Salana in London twice, and I hope to be there in the future to share our common love and our hatred for none. I have been working with the Ahmadiyya community on human rights issues, visited Thailand and Malaysia to talk to refugees who fled from Pakistan because of human rights violations in Pakistan against the Ahmadiyya community. I think that the worldwide Ahmadiyya community feels a great responsibility, and I share that responsibility, to get more respect for human rights of Ahmadiyyas worldwide. From the Netherlands, I salute you, and I wish you good luck on this Jalsa Salana, and I hope that we can be together next year, that COVID-19 is fought successfully, and that the international community can be with you again. I wish you love for all and hatred for none. Thank you. Thank you very much, Jazakallah. Our next set of 4 video messages are from the members of the UK Parliament. The first message is from Fleur Anderson, who is a member of Parliament for Southfields. This is where Fazl Mosque is located. She's the Shadow Minister for the Cabinet Office, and she's the Vice Chair of the All-Party Parliamentary Group for the Ahmadiyya Muslim community. Our second message is from Right Honourable Jeremy Hunt, who is a Member of Parliament for South West Surrey, home to Mubarak Mosque. He has previously served as the UK's Foreign Secretary and is a very close friend of the Jamaat. Our third message is from Right Honourable Damien Hines, who is a Member of Parliament for East Hampshire
which is home to our Hadikatul Mahdi place, and he's a very good friend and is former Secretary of State for Education. The fourth message is from Paul Scully, who is a Member of Parliament for Sutton and Cheam, and he is the Minister of State for Small Businesses and has previously served as the Vice Chair of the Conservative Party and of the Ahmadiyya Muslim APPG. We will now listen to these 4 messages. Hi, I'm Fleur Anderson. I'm the MP for Putney and Roehampton and Southfields, and I'm the Shadow Cabinet Office Minister, and I'm Vice Chair for the All-Party Parliamentary Group for the Ahmadiyya community. And for all those roles, I welcome you to the Jalsa Salan 2021. After what has been such a difficult 18 months for our nation, it's fantastic that you are able to come together for this event. So many people in person, I know in a very different way, but also to everyone watching online as well. A huge welcome and appreciation for the Ahmadiyya Muslim community's message for peace. Love for all, hatred for none. It's more important than ever that we uphold that motto and those values, I think. There's been religious persecution across the world that has increased under COVID. As you know, last year, the All-Party Parliamentary Group for the Ahmadiyya community launched a report called Suffocation of the Faithful, Persecution of Ahmadi Muslims in Pakistan and the Rise of International Extremism. It was the first report of its kind, and it evidenced the discrimination and persecution faced by the Ahmadi Muslim community. It called out the gross injustice that Ahmadi Muslims face, not only in Pakistan, but also around the world. And I call on the UK government to implement the recommendations outlined in that report, such as providing asylum to Ahmadi refugees, and the Pakistan government repealing its draconian blasphemy laws, its laws on voting, on jobs and discrimination, even on marriages, affecting so many aspects of life. This persecution and discrimination cannot continue. So I'm here at the Southfields Fazl Mosque, famous mosque. I love it because I know that it was first built in 1926 with money donated by women in India. What a fantastic symbol of international cooperation and solidarity it is. I was last here when it was a vaccination centre, so it was fantastic that the mosque decided to really promote our vaccination programme, which is so important. And when I was last here, there were about 30 NHS staff, so many volunteers from the community, and 1,000 people were vaccinated in one day. And I really appreciate the work of the Ahmadi community in promoting the vaccination programme, but also in your work for charity, both for our communities in the UK, but also for causes around the world. I've been on some fantastic walks for peace and other events. And I'd just like to say to everyone who's taken part in helping out in their community in the last 18 months, whether that's talking to a neighbour, helping out someone who's been shielding, donating food, donating laptops to children who weren't at school, for everything that you have been doing, a really big thank you. I know how much work you do in the community, and it is really, really appreciated. The Ahmadiyya Muslim community has long championed the peaceful revival of Islam and has undertaken important work in building cohesive societies and harmony among all people, regardless of belief or background. And I'm sure that you will be doing that here at this event as well. And I wish you the very best for the Jalsa Salan. I hope the ability to access the vaccine is still severely constrained. And in that period of challenge, we have also seen an extraordinary flowering of community spirit, and the Ahmadi community has been at the heart of that. And I want to thank you for all you have done in this country and in the many, many countries in which you live to support humanity through one of its greatest ever challenges. I myself have seen how you have been promoting vaccination,
through the pop-up vaccination clinic in Farnham, which was a fantastic example of the Ahmadi community working to help that programme reach some of the harder to reach communities. And of course, this is something that you've always stood for since you built the first mosque in the UK in Putney, and now in South London, Europe's largest mosque. The Ahmadi community has always been a beacon for tolerance, for people of many faiths and none coming together, living in harmony, peace and happiness. So as we reflect on this extremely challenging period that humanity is now going through, I just want to say that that central message of love for all, hatred for none, has never been more important. Thank you for your wonderful work. Hello, I'm Damien Hines. I'm the Member of Parliament for East Hampshire, which includes Oaklands Farm in East Weldham, close to Alton. And I'm really pleased on behalf of the people of East Hampshire to add my welcome to the Ahmadiyya Muslim community once again for the 55th Jalsa Salan, and in particular to welcome His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad. After what has been such a difficult time for this nation and for the whole world, I realise how additionally important it is this year to come together to celebrate the best of what you stand for: love for all, hatred for none. I know firsthand some of the great work this community does to promote cohesion and the common good, including the Walk for Peace that happens here in East Hampshire as elsewhere, as well as the efforts you've been making to support communities through the pandemic, including setting up vaccination clinics at a number of mosques. Jalsa Salan is a truly unique event, and we are proud of our association with it and to be able to host the community at this special time. I hope participants will also have the chance, while here, to experience a little more of what this area has to offer, including some wonderful walks, beautiful countryside, the South Downs National Park, the towns of Alton, Borden and Petersfield, and some of the most picturesque villages in the whole of England. May I take this opportunity to wish everyone a joyful, a peaceful and a prayerful Jalsa Salan. Assalamu alaikum. And it's a pleasure to be able to reach out to the Ahmadiyya community across the world, although it's such a shame that I'm not able to be with you in person, to be in that amazing marquee in Hampshire with 30,000 people joining hands and connecting, and millions of people around the world looking in on that big screen. Unfortunately, I can't see any of that. I'm sitting here in my office looking down the lens of a phone, and that's where many of us have been for the last 18 months or so. And I know, though, what has carried the Ahmadiyya community through all of this is the faith, belief, community, camaraderie and connection. And that's what's enabled you to play your typically front-footed role in the pandemic response, whether it's saving lives, whether it's comforting people, whether it's reaching out to people within your community, whether it's feeding the nation and your community, getting people around through transport as well. You've played a huge role in the fight back against the pandemic. But the government in itself, and since I last saw you, I'm now the Minister for Business, Labour Markets, Consumers, and the Minister for London as well. So I've been playing my small part in trying to make sure that not only do we protect the NHS and save lives, but we're also trying to protect jobs and livelihoods as well, so that our economy can continue to thrive, for taxes to come in to help support paying for the public services that keep us all within the society that we want to retain. And that's why we've put an unprecedented £352 billion worth of support into the economy over the last few years in terms of loans, the furlough scheme, the business rates relief, and all of the other various measures that we've had here in the UK, because we want to make sure that, as difficult as times are now, that we have a foundation to build
on the fundamentals of our economy, of the fundamentals of our society, which remain just as robust as they ever did, so that we can move forward together as one country, one nation, one world, to be able to bounce back and build back better from this pandemic. And that's why we can't just look at the UK as a single country, in the silo. Yes, our vaccination program is going incredibly well, and thank you to all of you who have reached out across the community to make sure that you can encourage people to get their vaccination, to support in not just themselves, but family, friends, community, but making sure that we need to now make sure that as we keep ourselves well, that we build back, that we protect ourselves from this virus, we can work with other countries to make sure that they can be vaccinated as well, because clearly we're not safe. We're not out of the woods until everybody's out of the woods, because we are so connected in this day and age through international travel, which is so important for the Ahmadiyya community as well, because I've done so much work with Humanity First, with many of you that reached out to the continued persecution of the community right the way across the world. And I want to make sure that you can get back to doing that as well, that it doesn't have to all be virtual, that you can connect once again to call out that persecution, to advocate for the community and advocate for humanity, that you do so well. So finally, just once again, can I wish you a wonderfully successful Jalsa Salana, even though it is very different circumstances. And I'm looking forward to meeting you again, being with you in person next year. Thank you. Jazakallah. As I mentioned, we've had a large number of both video and written messages. So we're just going to finally read out two messages this afternoon. And the first one is from Ephraim Mervis, who is the Chief Rabbi of the UK for the United Hebrew Congregations of the Commonwealth, having served previously as the Chief Rabbi of Ireland. And the second message is from Nigel Atkinson, who is Her Majesty's Lord Lieutenant of Hampshire, the county which is home to Hadith al-Mahdi, and he's the Queen's local representative. So I'd request Sri Lema to read out those two messages, please. Assalamu alaikum. The two messages that I have the honour of reading out, the first is from Chief Rabbi Mervis, and he says, I extend greetings and warm wishes to the Ahmadiyya community on the occasion of your annual convention. The Ahmadiyya message of love for all, hate for none is truly powerful in its commitment to other people. We have a similar notion in the Torah, which calls on us to love others as you love yourself. Both of these teachings promote an ethic of responsibility towards other people and highlight our shared belief in critical importance of peace and harmony within society. Given events the world over, such as sentiment is now more urgent than ever, and the significance of extending concern beyond our immediate communities has been made all too clear during the pandemic, in light of the efforts of some to divide us. In contrast, the unity demonstrated by the collective endeavour will remain with us as a potent symbol of fortitude in dark times. I wish you much success during your annual convention. Chief Rabbi Ephraim Mervis. The second message is from Nigel Atkinson, and he says, as Her Majesty the Queen's personal representative in Hampshire, I send my best wishes to those attending the 55th Jalsa Salana that is due to take place from 6th to 8th of August. Due to the pandemic, I note you'll be taking a cautionary approach with less attendees and a UK-only event rather than the normal 100 countries represented. I nevertheless hope the convention will be a very special event for both your community and those listening by live broadcast. Many of your community have helped others during the pandemic, and I do hope that you will join me in thanking them for their generosity to their neighbours. And I also thank those on wider frontline workers who have worked tirelessly. The NHS and the nation could not function without them, and I am truly grateful. Her Majesty's Lord Lieutenant of Hampshire. Jazakallah. Jazakallah. This brings us to the end of this special presentation this afternoon.
Inshallah, now we will be expecting Huzur Aqdas to join us shortly. So we'll bring this session to an end, and please kindly wait for arrival of Huzur Aqdas. Jazakallah. ہے آسمان کے تارے گواہ، سورج چاند پڑے ہیں ماند، ذرا کچھ بچار کر دیکھو، پڑے ہیں ماند، ذرا کچھ بچار کر ضرور مہدی دوران کا ہو چکا ہے ظہور، ذرا سا نور فراست نکھار کر دیکھو، ہے آسمان کے تارے گواہ، سورج چاند، بدل سکو تو بدل دو نظام شمس و قمر، لیل و نہار کر دیکھو، ہے آسمان کے تارے گواہ،
جو ہو سکے تو ستاروں کے راستے کاٹو، کوئی تو چارہ کرو، کچھ تو کار کر دیکھو، ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت خلیفۃ المسیح الکامل، نعرہ تکبیر. شریف رکھیں. تلاوت محمود احمد وردی صاحب. السلام علیکم بلاغ حضور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ابھی آپ کے سامنے سورہ صف کی آیات 8 تا 14 کی تلاوت کی گئی ہے. اب ان کا ترجمہ از تفسیر صغیر پیش خدمت ہے. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا، خواہ کافر لوگ کتنا ہی نہ پسند کریں. وہ خدا ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرک کتنا ہی نہ پسند کریں. اے مومنو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی خبر دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گی؟ وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو. اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. تمہارے ایسا کرنے پر وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تم کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں کے پاک مکانوں میں تم کو رکھے گا. یہ بڑی کامیابی ہے جو وہ تم کو دے گا. اس کے علاوہ وہ ایک اور چیز بھی ہے جس کو تم بہت چاہتے ہو، وہ اللہ کی تائید ہے، اور ایک جلدی حاصل ہونے والی فتح ہے. اور مومنوں کو بشارت دے کہ ان کو ایک اور جلد حاصل ہونے والی فتح بھی ملے گی. جزاک اللہ. منظوم کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، رانا محمود رسن صاحب. پاکیزہ منظوم کلام
سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار کس طرح تیرا کروں اے ظلمن شکر و سپاس وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار بدگمانوں سے بچایا مجھے کو خود بن کر گواہ کر دیا دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خوار اس قدر مجھ پر ہوئی تیری عنایات و کرم جن کا مشکل ہے کتاب روز قیامت ہو شمار یہ اگر انسان کا ہوتا کاروبار اے ناقصاں ایسے کاذب کے لیے کافی تھا وہ پروردگار آسمان میرے لیے
रवां चांद और सूरज हुए मेरे लिए तारे को तार ऐ फिदा हो तेरी राह में मेरा जिस्म जानो दिल मैं नहीं पाता के तुझ सा कोई करता हो प्यार क्यों अजब करते हो गर मैं आ गया हो कर मसीह खुद मसीहाई का दम भरती है ये बादे बहार बाग में मिल्लत के है कोई गुले राना खिला आई है बादे सबा गुलजार से मस्ताना वार ऐ मेरे प्यारे मेरे मुहसिन मेरे परवरदिगार तकबीर नारा तकबीर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहसन इंसानियत इस्लाम अहमदियत गुलाम अहमद की गुलाम अहमद की हजरत खलीफतुल मसीहुल खामिस जमात अहमदिया आलमगीर जलसा सालाना यूके नारा तकबीर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کے دن سارے سال میں جو دوران سال میں جو کام ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے افضال ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے. وہ رپورٹس کافی ہیں خلاصہ کے باوجود. اس میں سے بھی مختصراً چند رپورٹس میں پیش کروں گا یا قوائف پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال دنیا بھر میں پاکستان کے علاوہ جو نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں ان کی تعداد 403 ہے. ان نئی جماعتوں کے علاوہ 829 نئے مقامات پر پہلی بار جماعت کا پودا لگا ہے. یعنی پہلی دفعہ کوئی نہ کوئی شخص، ایک یا دو یا چند افراد جماعت میں داخل ہوئے ہیں. نئے مقامات پر جماعت کے نفوذ اور نئی جماعتوں کے قیام میں نائجیریا سر فہرست ہے. یہاں اس سال 99 جماعتیں قائم ہوئی ہیں، نئی جماعتیں. اس کے بعد کانگو کنشاسا ہے، پھر تیسرے نمبر پر سیرا لیون ہے، 40 ہیں. اس کے بعد باقی ممالک ہیں، گیمبیا، گھانا، لیبیریا وغیرہ، اور یورپ کے کچھ ممالک. نئی جماعتوں کے قیام کے واقعات کے سلسلے میں ساؤ تومے کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ ملک ساؤ تومے کے صرف 3 جزیروں پر آبادی ہے. ساؤ تومے اور پرنسپ جزیروں میں تو جماعتیں قائم ہو چکی ہیں اور مساجد بھی بن چکی ہیں. اس سال تیسرے جزیرے پر بھی جون 2021 میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا نفوذ ہوا اور جماعت قائم ہوئی. یہاں ہمارے لوکل معلمین گئے، تبلیغ کی، اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے ہمارے سلسلہ کے جانے کے بعد وہ بھی وہاں گئے، ان کو لوگوں سے ملے. احمدیت کا پیغام وہاں پہلے پہنچ چکا تھا. تبلیغ سننے کے بعد نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے 10 افراد کو عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی. یہ چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے، 100 سے بھی کم افراد کی آبادی ہے. کل رقبہ 2 مربع کلومیٹر ہے. ایکویٹر کے عین اوپر واقع ہے. بہرحال اس جزیرے میں بھی اللہ نے جماعت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تنزانیہ
کہ مربی صاحب لکھتے ہیں کہ ریجن کے ایک گاؤں میں ہمارے 3 معلمین تبلیغ کے لیے گئے، تبلیغی پروگرام ہوئے، لوگوں نے جماعت کے پیغام کو توجہ سے سنا اور 60 افراد نے احمدیت قبول کر لی۔ اس پر کہتے ہیں کہ لوکل امام نے انہیں فون کیا کہ آپ کے معلمین یہاں آئے ہوئے ہیں اور فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے لوگ ان کے ساتھ مل رہے ہیں، ان معلمین کو دوبارہ بھیجو اور اتفاق سے، تاکہ ہماری آپس میں بیٹھ کے ہم بات کریں اور یہ لوگ تبلیغ نہ کریں۔ خیر اسی دوران جب فون کر رہے تھے تو معلم صاحب وہاں پہنچ گئے، تو اس نے کہا وہ معلم آ گئے ہیں، تو فون بند کر دیا۔ معلم سے جا کے انہوں نے تکرار شروع کر دی، یہ اچھا نہیں کیا آپ نے، میرے لوگوں کو آپ کھینچ رہے ہیں۔ مولوی تو اپنی فکر ہوتی ہے نا، کیونکہ اس کے روٹی پانی اس سے وابستہ ہے۔ بہرحال ہمارے معلم ہیں، ان کو بھی تبلیغ شروع کر دی۔ لوکل امام تو وہاں مخالفت کرتا رہا، لوگ وہاں سے اکٹھے ہو گئے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوکل امام کے ساتھ بحث کے دوران جب لوگ جمع ہو گئے تو 30 اور لوگوں نے پیغام سن کر جماعت کا احمدیت قبول کر لی، اور وہ سنی امام اپنی مسجد میں اس طرح ہی بیٹھا ہے، اکا دکا لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہاں 100 کے قریب یا 90 نفوس پر مشتمل ایک نئی جماعت قائم ہو گئی ہے۔ اللہ کے فضل سے جماعتی نظام، چندے کے نظام میں بھی یہ لوگ شامل ہو گئے ہیں۔ گنی کناکری، یہاں بھی ایک گاؤں ہے ڈونکھے، وہاں ہمارا تبلیغی وفد گیا۔ ان لوگوں کو اسلامک لیگ والوں نے بہت ڈرایا دھمکایا ہوا تھا کہ احمدی نعوذ باللہ کافر ہیں اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی کوئی بات نہ سنیں۔ لیکن جب انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام پہنچایا اور امت مسلمہ میں آنے والے امام مہدی کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے برملا اظہار کیا کہ ہم اپنے بزرگوں سے آخری زمانے کے بگاڑ اور ایک مسئلے کے آنے کے بارے میں سنا کرتے تھے، لہذا ہمیں آپ کی باتیں سچی لگتی ہیں۔ یہ سارا گاؤں امام سمیت احمدیت میں داخل ہو گیا اور وہاں نظام جماعت باقاعدہ قائم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بھی لوگوں نے ان کو بہت ڈرایا دھمکایا، ارد گرد کے لوگوں نے جو ان کو مدد دیا کرتے تھے، عرب مسلمان اسلامک لیگ والے، انہوں نے بھی ڈرایا، لیکن انہوں نے کہا ہمیں جو ایمان احمدیت قبول کر کے حاصل ہوا ہے اور ہماری عبادات میں جو مزہ اب آنے لگا ہے وہ اس سے قبل نہیں تھا۔ ہم اللہ کے فضل سے احمدی مسلمان ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، جو مرضی تم کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو بعض امام بھی شریف النفس ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کے سینے بھی کھولتا ہے اور وہ پیغام کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں۔ ساتومے کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ مبلغ سلسلہ حماد صاحب لوکل معلم سلمان یوسف کے ساتھ ایک گاؤں میں گئے تبلیغ کے لیے۔ اس گاؤں میں اسلام کا پیغام پہلی دفعہ دیا جا رہا تھا۔ دوران تبلیغ میں بیٹھے ایک شخص اعتصم صاحب کہنے لگے کہ میں آج سے پہلے مسلمان نہیں تھا، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ جماعت احمدیہ بہت اچھی جماعت ہے۔ کہتے ہیں میں ایک گاؤں میں، یہاں قریب گاؤں ہے یا کچھ فاصلے پر پورتو لیگری، وہاں رہتا ہوں۔ کچھ عرصہ ہوا وہاں جماعت کے ذریعے اسلام کا پیغام پہنچا۔ اس گاؤں کے احمدیوں کا نام لے کر کہنے لگا کہ احمدی ہونے کے بعد ان کے اخلاق بہت اچھے ہو گئے ہیں، ہم نے جماعت میں صرف اور صرف اچھی باتیں دیکھی ہیں، ہم سب کو عیسائیت چھوڑ کر، عیسائی تھا ہے
کہ عیسائی چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے. تھا نہیں بلکہ تھا ہی کہنا چاہیے, ہے نہیں, کیونکہ موصوف نے اسی وقت اسلام احمدیت میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا اور بیعت کر لی. اس کے بعد کئی اور لوگوں نے اس کی بات سننے کے بعد اعلان کیا, اور اس طرح اس جگہ بھی ایک نئی جماعت قائم ہو گئی. تنزانیہ کے معلم صاحب کہتے ہیں ایک تبلیغی وفد ہمارا ایک گاؤں میں پہنچا, لوہا, وہاں ایک بھی احمدی نہیں تھا. پورے گاؤں میں صرف چند مسلمان تھے. وہاں ایک دوست عثمان صاحب سے ملاقات ہوئی, انہیں احمدیت کا پیغام پہنچایا گیا. چند ملاقاتوں میں جماعت کے بارے میں علم حاصل کرنے پر انہوں نے بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کی. اس کے بعد انہوں نے ہمیں گھر گھر دورہ کروایا. ایک جوش پیدا ہوا اس میں بھی تبلیغ کا, اور آہستہ آہستہ اس گاؤں میں چند لوگ جماعت میں شامل ہو گئے. یہاں کے مسلمان نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے قریبی گاؤں جایا کرتے تھے. جب وہاں کے مسلمانوں کو علم ہوا کہ لوگ آہستہ آہستہ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں, تو انہوں نے اندر ہی اندر ان نوبائین کو بھڑکانا شروع کر دیا. اس طرح دیگر مسلمانوں نے تبلیغی کاموں میں رکاوٹ ڈالنا شروع کر دی. نماز سینٹر کے طور پر کسی مکان کو استعمال کرنے کی تجویز ہوئی تو انہوں نے یہ باتیں پھیلانا شروع کر دیں کہ گھر میں نماز نہیں ہوتی. نوبائین نے مسجد کی تعمیر کے لیے ایک مناسب پلاٹ دیکھا تو ان نام نہاد مسلمانوں نے اس کے مالک سے بات کر کے وہاں بھی روک پیدا کر دی تاکہ مسجد کی جگہ نہ مل سکے. ان تمام رکاوٹوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس گاؤں میں احمدیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایک نئی جماعت کا قیام عمل میں آ گیا ہے. واقعات تو بے شمار ہیں, اس وقت میں چھوڑتا ہوں. نئی مساجد کی تعمیر اور جماعت کو عطا ہونے والی مساجد. دوران سال جو مساجد جماعت کو بنانے کی توفیق ملی وہ ہے, ان کی تعداد ہے 135, اور 76 بنی بنائی مساجد ہمیں عطا ہوئیں. اتنا کل 211 مساجد ہیں. افریقہ میں گھانا میں سب سے زیادہ مساجد تعمیر ہوئی ہیں 31. سیرا لیون ہے, نائجیریا ہے, بینین ہے, تنزانیہ ہے, اور اس طرح بعض ممالک ہیں. پرنسپ جزیرے میں جماعت احمدیہ کی پہلی مسجد. ساؤ تومے کے 3 آباد جزیروں میں, جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے, میں جماعت کی مساجد پہلے سے قائم ہو چکی ہیں. اب اس سال جو 3 آباد جزیروں میں سے ساؤ تومے جو جزیرہ ہے اس میں مساجد پہلے سے قائم ہو چکی ہیں, بن چکی ہیں. اس سال دوسرے جزیرے پرنسپ کے گاؤں پورٹ ریال میں جماعت کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی ہے. ایک عیسائی دوست مسجد کے افتتاح میں شریک ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے جزیرے پر پہلے کوئی مسلمان نہیں رہتا تھا. ہمیں میڈیا میں بتایا جاتا ہے کہ اسلام بہت برا مذہب ہے, لیکن جب سے جماعت احمدیہ جزیرے پر آئی ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ اسلام ایک بہت اچھا اور پرامن مذہب ہے. ہم سب یہاں مل کر رہیں گے. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. بیلیز میں جماعت احمدیہ کی پہلی مسجد نور تعمیر ہوئی ہے. یہ تقریباً 2 ایکڑ رقبے پر ہے. دسمبر 2019 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. 220 لوگ اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں. بڑی خوبصورت مسجد بنی ہے. مشنری آفس بھی ہے, مشن ہاؤس بھی ہے, لائبریری بھی ہے, گیسٹ ہاؤس 1 کمرہ مہمانوں کے لیے بھی ہے, اور
بیلیز شہر سے دو بڑی ہائی ویز نکلتی ہیں، ایک میکسیکو کی طرف جاتی ہے، دوسری گوٹے-مالا جنوبی بیلیز کی طرف جاتا ہے ہائی وے۔ مسجد نور جو ہے گوٹے-مالا جانے والی ہائی وے پر واقع ہے اور سٹی سینٹر سے 2 میل دور ہے۔ اس طرح جب گوٹے-مالا کی طرف سے بیلیز شہر میں آتے ہیں، جو پہلا بڑا راؤنڈ اباؤٹ ہے، اس سے 1 کلومیٹر دور ہے، جماعت اس راؤنڈ اباؤٹ پر اپنے سائن بورڈ بھی نصب کر رہی ہے اور مسجد وہاں سے نظر بھی آتی ہے۔ سینٹرل امریکہ میں گوٹے-مالا کے بعد یہ دوسرا ملک ہے جہاں جماعت کو باقاعدہ اپنی مسجد تعمیر کرنے کی توفیق ملی۔ اس مسجد کی تعمیر کے لیے کینیڈا سے 3 بھائی گئے تھے، والنٹیئر کیا انہوں نے۔ کینیڈا کی مسجد میں بھی انہوں نے تعمیر میں حصہ لیا تھا، کافی کردار ادا کیا تھا۔ منصور صاحب، منظور صاحب اور فرید صاحب، اور مدثر ہیں ایک چوتھے۔ اور بہرحال یہاں بیلیز میں آئے اور یہاں آ کے انہوں نے کام کیا، اور مسجد کا جو تخمینہ لگایا گیا تھا پہلے $1.5 ملین کا، ان کے کام کرنے کی وجہ سے، والنٹیئر کرنے کی وجہ سے تقریباً $5.25 لاکھ میں یہ مسجد تعمیر ہو گئی اور بڑی خوبصورت مسجد بن گئی۔ اس مسجد میں کی تعمیر میں لوکل لوگوں نے بھی بڑی قربانی دی ہے۔ امریکہ کے زائن مقام پر ایک یادگار بنانے کا منصوبہ تھا۔ جماعت احمدیہ امریکہ زائن میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی کی صداقت میں ایک یادگار بنانے کی خواہش مند تھی۔ 2 سال قبل وہاں 10 ایکڑ زمین بھی خریدی گئی، ایک مسجد یہاں بنانے اور ایگزیبیشن ہال بنانے کا پروجیکٹ تھا۔ اس پر قریباً $4 ملین لاگت کا اندازہ ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ رقم جمع ہوئی۔ جماعت احمدیہ امریکہ کی لجنہ نے تقریباً $2.25 ملین جمع کر کے اس مسجد کی تعمیر کے لیے کہا ہے کہ اس کا خرچ ہم دیں گے۔ اس طرح یہ لجنہ مائلہ امریکہ یہ مسجد بنا رہی ہے امریکہ میں، اور کافی بڑی مسجد ہے، 6000 مربع فٹ کی بیسمنٹ ہے، اسی سائز کے 1 فلور ہے، مردوں عورتوں کی نمازوں کے ہال ہیں۔ یہ زائن شہر کی تاریخ میں پہلی مسجد ہوگی۔ پھر اسی طرح ایگزیبیشن ہال وغیرہ بنیں گے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی اور فتح کی معلومات ڈیجیٹل اسکرینوں پر بھی اس ایگزیبیشن ہال میں دیکھی جا سکیں گی۔ حضرت المسیح کی طرز کا ایک مینارہ بھی پروجیکٹ میں شامل ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی ایک جماعت احمدیہ امریکہ کا بڑا پروجیکٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کے جلد مکمل کر لیں۔ مساجد کے تعلق میں واقعات کے بارے میں بھی رپورٹیں جماعتیں لکھتی ہیں، بھیجتی ہیں۔ امیر صاحب لائبیریا لکھتے ہیں کہ بومی کاؤنٹی کے ایک جماعت میں مسجد کی تعمیر جاری تھی۔ لوکل معلم آدمہ صاحب احباب جماعت کو ساتھ لے کر مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں وکالہ امر کر رہے تھے کہ غیر احمدی امام کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے پوچھا کہ مسجد کون بنا رہا ہے؟ ہمارے معلم نے اس کو بتایا کہ ہم احمدی ہیں اور میں جماعت کا مشنری ہوں اور یہ مسجد احمدیہ جماعت تعمیر کر رہی ہے۔ اس پر وہ غیر احمدی امام کہنے لگا، میں نے تو سنا ہے کہ احمدی کوئی اچھے مسلمان نہیں ہیں، لیکن آپ تو بڑے جذبے سے مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، آپ مشنری ہیں اور خود لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ معلم نے اس امام کو جماعت کی تفصیل سے تعارف کروایا تو امام کی دلچسپی بڑھی
اور اس نے دعوت دی کہ آپ میرے علاقے میں آئیں تاکہ جماعت کے عقائد پر بات کی جا سکے۔ چنانچہ مقررہ تاریخ پر اسے گاؤں جب گئے، وہاں 4 گاؤں کے نمائندگان اپنے اماموں کے ساتھ جمع تھے، انہیں تبلیغ کی گئی، جماعت کے عقائد تفصیل سے پیش کیے گئے اور سوال و جواب ہوئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے چاروں اماموں نے اپنے لوگوں سمیت جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی اور 410 افراد نے بیعت کی، اور نہ صرف بیعت کی بلکہ اسی مہینے سے چندے کے نظام میں بھی شامل ہو گئے۔ اسی طرح اس کے اور کچھ واقعات بھی ہیں۔ کانگو کنشاسا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ جہاں بیعتیں ہوں وہاں میں نے ہدایت کی تھی کہ مسجدیں بھی چھوٹی چھوٹی بنا دیا کریں یا نماز سینٹر بنایا کریں کم از کم۔ تو کہتے ہیں اس کے مطابق میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کانگو کنشاسا کو کئی جماعتوں میں چھوٹی چھوٹی مساجد بنانے کی توفیق مل رہی ہے، اور ان مساجد کے لیے نوآبائین کا جوش قابل دید ہے، اور یہ جوش و جذبہ پرانے احمدیوں کے ازدیاد ایمان کا باعث بنتا ہے۔ مسجد کی تعمیر میں مخالفت اور رکاوٹیں بھی ڈالتے ہیں مخالفین، مخالفت بھی کرتے ہیں۔ فلپائن کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ زمبوانگا شہر میں مرکزی مسجد کی تعمیر کے لیے غیر احمدی مسلمانوں کی مخالفت کی وجہ سے 2.5 سالوں سے حکومت کی طرف سے تعمیر کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ مسجد کی تعمیر کی اجازت کے سلسلے میں مختلف اعتراضات ہوتے رہتے، اور حکومتی دوستوں سے یہی اطلاع ملتی رہی کہ اس کے پیچھے غیر احمدی علماء کی مخالفت ہے، اور کئی دفعہ مشہور کر دیا گیا کہ مسجد کی تعمیر کی اجازت کی درخواست جو ہے واپس لے کر یہی درخواست کمیونٹی سینٹر لائبریری کے نام سے جمع کروا دیں تو اجازت مل جائے گی، مسجد کی نہیں ملے گی۔ بہرحال کہتے ہیں آخری اعتراض یہ کیا گیا کہ مسجد سے امن عامہ میں نقص کا خدشہ ہے۔ اس بارے میں رپورٹ کے لیے لوکل میئر نے شہر کے انٹرفیتھ کونسل کے سربراہ ایک اٹیلین پادری ہیں ان کو رپورٹ بھجوانے کو کہا۔ اٹیلین پادری گزشتہ 45 سال سے فلپائن میں مقیم ہیں۔ اس رپورٹ پر پادری صاحب نے لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان علماء اس مسجد اور احمدیوں کے خلاف ہیں، مگر میرے علم کے مطابق احمدیہ جماعت ایک پرامن جماعت ہے۔ میں زوننگ کے قوانین کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر میرے خیال میں انہیں اس علاقے میں مسجد بنانے کا پورا حق ہے، کیونکہ باقیوں کو اگر ہے مذہبی آزادی تو ان کو بھی حق ہے۔ پھر اس طرح بہرحال اب تعمیر کی اجازت مل گئی اور کام بھی شروع ہو گیا ہے۔ مشن ہاؤسز اور تبلیغی مراکز میں اضافہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال 123 نئے مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا ہے۔ ان پر یہاں بھی پہلے نمبر پر گھانا ہے، پھر نائجیریا ہے، سیرا لیون ہے، اور اس طرح بہت سارے دوسرے افریقن ممالک بھی ہیں، اور یورپ کے ممالک بھی ہیں، رشیا کے ممالک بھی ہیں۔ میسیڈونیا شہر پشچیگو میں جماعت احمدیہ کے پہلے نماز سینٹر اور تبلیغی مرکز بیت الاحد کی تعمیر ہوئی ہے۔ اللہ کے تعالیٰ کے فضل سے یہاں پہلے جماعتی مرکز اور نماز سینٹر کی تکمیل مکمل ہو گئی۔ اس کے سنگ بنیاد میں دارالمسیح قادیان سے منگوائی ہوئی اینٹ نصب کی گئی۔ یہ میں نے ان کو بھجوائی تھی اینٹ دعا کر کے۔ یہ مرکز 3 مناظر پر مشتمل ہے۔ پہلی منزل میں لائبریری ہے، جماعتی کچن ہے، گیسٹ روم ہے اور وضو کی جگہ ہے، نیز ایک سٹور اور مشن ہاؤس ہے، ایک سٹور اور ہاؤس ماسٹر کی رہائش ہے۔ دوسری منزل میں مسجد کا حصہ ہے، مردوں اور لجنہ کے لیے علیحدہ علیحدہ نماز کی جگہ ہے، لیز لجنہ کی وضو کی جگہ ہے۔ تیسری منزل میں دفتر اور ملک کی رہائش ہے۔
اور یہ بھی بڑی خوبصورت بلڈنگ بن گئی ہے. رقیم پریس اور افریقن ممالک کے احمدیہ پرنٹنگ پریس جو ہیں مختلف، ان میں بھی اللہ کے فضل سے اچھا کام ہو رہا ہے. فارنہم کے پریس جو ہے اس کے ذریعے سے چھپنے والی کتب کی تعداد 3,15,000 سے زائد ہے. اس کے علاوہ رسالے اور پمفلٹ وغیرہ اس کے علاوہ ہیں. اسی طرح دوسری دنیا کے ممالک کے پریس جو ہیں ان میں بھی کام ہو رہا ہے. وکالت تصنیف یو کے کا جو کام ہے اس کے مطابق دوران سال قرآن کریم کا اٹالین ترجمہ طبع ہو چکا ہے، ریوائز ہوا ہے. اس کی تیاری میں جماعت کینیڈا اور اٹلی نے بہت محنت کی ہے. انگریزی کتب حضرت مسیح علیہ السلام 4 تصانیف جو ہیں اس کے ترجمے کے واقع شائع کرائی گئی ہیں. جنگ مقدس، سیرت الابدال، شہادت القرآن، اتمام الحجہ. اسی طرح ملفوظات کی انگریزی ترجمہ بھی ہوا ہے 3 جلد کا. باقی کچھ کتابیں زیر میں ترجمے ہو رہے ہیں. اسی طرح حضرت خلیفۃ مسیح اول کی کتابیں بھی ترجمے ہو رہے ہیں، اس سال شائع ہو جائیں گی. اسی طرح چینی لٹریچر، چینی کتاب میں عثمان چینی صاحب مرحوم کے حالات زندگی کی مشتمل ایک کتاب شائع کروائی ہے انہوں نے. کتابوں کے جو شائع ہوئے ہیں ان کے مختلف تعارف ہیں. اس دفعہ کتب حضرت مسیح علیہ السلام پر تبصرے کہتے ہیں. روحانی خزائن بھی بڑی خوبصورت جلدوں میں جلد میں شائع ہوا ہے. 23 کی 23 جلدیں. بڑی پرنٹنگ بھی بہت اچھی ہے اور جلد بھی بہت اچھی ہے اور قیمت بھی زیادہ نہیں. یہاں اگر بک سٹال میں پتہ نہیں ہے اس دفعہ انہوں نے انتظام کیا ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال یہاں کے بک سٹال سے وکالت تصنیف اشاعت سے رابطہ کر کے لی جا سکتی ہیں یہ. اور حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب پڑھنے کے بعد بیتوں کے واقعات بھی ہوتے ہیں. آسٹریلیا سے مربی سب لکھتے ہیں کہ ایک آسٹریلین نوجوان گزشتہ 1.5 سال سے زیر تبلیغ ہے. اسے اسلامی اصول کی فلسفی پڑھنے کے لیے دی، جس کے کچھ روز بعد اس نے مجھے کہا کہ اس کتاب نے مجھے حیرت زدہ کر دی ہے. انسان کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی حالت کے بارے میں جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان کیا ہے، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں یہ کتاب ایک دن میں ختم کر سکتا تھا. کہتے ہیں میں کتاب ایک دن میں ختم کر سکتا تھا، لیکن ایسے مضامین بیان کیے گئے ہیں کہ مجھے ایک صفحہ کئی بار پڑھنا پڑتا تھا. اس کتاب نے مجھے اپنے بارے میں سوچنے اور ایک اچھا انسان بننے کی بہت مدد کی ہے. ایک غیر احمدی ڈاکٹر کو فرانس میں، امیر شاہ فرانس نے کتاب دی اسلامی اصول کی فلسفی. اس نے کہا کہ ایک ایسی کتاب ہے جو آج کل کے حالات میں مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام مذاہب کے لیے امن کا پیغام ہے. اب میرا دل آپ کے ساتھ چلنے کو کہتا ہے. کانگو سے مبارک صاحب لکھتے ہیں
کہ بکاوا اسمبلی کے سابق نائب اسپیکر کو گورنمنٹ انگریزی اور جہاد کا تحفہ پیش کیا گیا. انہوں نے اس لائف آف محمد اور گورنمنٹ انگریزی اور جہاد ان کتب کا کچھ حصہ دیکھنے کے بعد بتایا کہ جہاد کے حوالے سے جس طرح حزبانی جماعت احمدیہ نے تشریح کی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس نظریے کو تمام امت مسلمہ کو اپنانا چاہیے. وکالت اشاعت طباعت ان کے کہتے ہیں کہ 92 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دوران سال 384 مختلف کتب، پمفلٹ اور فولڈر 39 زبانوں میں 36,88,000 کی تعداد میں تباہ ہوئے، جن میں عربی، بنگلہ، البانین، بوزنین، لیتوین، سواحلی، کنونڈی وغیرہ بہت ساری زبانیں شامل ہیں. وکالت اشاعت ترسیل کے مطابق جو کتابیں مختلف ممالک میں بھجوائی گئیں وہ 75,745 ان کی تعداد ہے. فری رجسٹر بھی اس کے علاوہ تقسیم کیا جاتا ہے. دنیا کے 90 ممالک میں 591 سے زائد ریجنل اور مرکزی لائبریریز کا قیام ہو چکا ہے، جن کے لیے لندن اور قادیان سے کتابیں بھجوائی جاتی ہیں. قادیان میں بھی لٹریچر کافی چھپتا ہے. نمائشیں، بک سٹالز، اس کے ذریعے 1970 نمائشوں کے ذریعے جو موصولہ رپورٹس ہیں، تقریباً ان نمائشوں میں شامل ہونے والے 2.25 لاکھ افراد تھے. اس کے علاوہ 2,747 بک سٹال اور بک فیئر بھی شامل ہوئے، لگائے گئے. انڈیا میں گوہاٹی بک فیئر کے موقع پر ایک نیپالی ہندو دوست نے تبلیغی گفتگو کے دوران ایک ہندو دوست جو کہ پیشے کے لحاظ سے ٹیچر ہیں، ان کا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ پہلے میں اسلام کو ایک سخت اور کٹر مذہب سمجھتا تھا، لیکن جماعت احمدیہ سے جب مجھے اسلام کی تحقیقی تعلیم کا پتہ چلا تو میرا ذہن بدلا. یہ بک فیئر کے ذریعے سے لوگ جو اپنے خیالات بدلتے ہیں. کہتے ہیں کہ اسلام کی جو پرامن تعلیم ہے اسے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، تاکہ ایسے لوگ جو اسلام کا نام سنتے ہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں انہیں بھی حقیقی اسلام کا پتہ چلے. اسلام کی پرامن تعلیم کو دنیا تک پہنچانے کا کام صرف جماعت احمدیہ ہی کر رہی ہے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اسلام احمدیت! اسلام احمدیت! غلام احمد کی نعرہ تکبیر! آسٹریلیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بک سٹال ختم ہونے والا تھا. ایک بزرگ آسٹریلین، بڑی عمر کے آسٹریلین آئے اور کہنے لگے کہ آپ کا طریقہ تبلیغ مجھے بڑا پسند آیا. آپ اپنے عقائد زبردستی کسی پہ ٹھونستے نہیں، بلکہ اپنے کردار کے ساتھ اپنے مذہب کی خوبیاں پیش کر رہے ہیں، جبکہ عیسائی اپنا دین ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں.
اسی طرح آسام میں بک فیئر ہوا، وہاں کے بھی تاثرات ہیں، فجی میں اور ملکوں میں. اسی طرح لیفلیٹس جو تقسیم کیے گئے 103 ممالک میں مجموعی طور پر 69,84,000 لیفلیٹ تقسیم ہوئے، اور اس کے ذریعے سے 1,68,00,000 سے زائد افراد تک پیغام پہنچے. اس میں جرمنی سر فہرست ہے، پھر یو کے ہے، آسٹریلیا ہے، ہالینڈ ہے، سویڈن ہے، سوئٹزرلینڈ، فرانس، امریکہ وغیرہ. تنزانیہ سے مولم صاحب لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں ماسے میں جماعت کی بہت مخالفت تھی. صورتحال ایسی بن گئی کہ وہاں تبلیغ کرنا بہت مشکل تھا، مگر ایک دن ہم وہاں گئے اور جماعت کے تعارف پر مشتمل پمفلٹ تقسیم کر کے واپس آ گئے. اگلے دن ایک آدمی نے فون کر کیا کہ آپ ہمارے گاؤں آئیں، ہم جماعت کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں. چنانچہ ہم وہاں گئے اور تبلیغ کی، اور 5 افراد بیعت کر کے سلسلہ احمدیہ میں شامل ہو گئے. اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس گاؤں میں مخالفت کی وجہ سے ہم سوچ رہے تھے کہ تبلیغ ممکن نہیں، وہاں خدا تعالیٰ نے پمفلٹس کی تقسیم کے نتیجے میں 5 بیعتیں عطا کر دیں. بورکینا فاسو کپیلا کے مبلغ کہتے ہیں کہ ایک تبلیغی پروگرام کے تحت ریجن کے ڈائریکٹر ایجوکیشن سے ریجن کے تمام اسکولوں اور کالجوں میں اسلام احمدیت کے امن کے پیغام کو پہنچانے کی اجازت لی. چنانچہ تمام اسکولوں اور کالجوں میں جماعتی پمفلٹس کی تقسیم ہوئی، تبلیغ کا اہتمام کیا گیا. لیکن ایک کالج میں مسلمانوں کی ایک تنظیم نے حکومتی اجازت کے باوجود تبلیغ کرنے سے اور پمفلٹ دینے سے روک دیا اور سخت مخالفت کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں خاص فضل فرمایا، اور اس کے ساتھ والے 2 کالجز نے 2 کالجز سے 6 اساتذہ، جس میں ایک کالج کے ڈائریکٹر بھی شامل تھے، اس تبلیغ پروگرام سے متاثر ہو کر جلسہ سالانہ بورکینا فاسو میں شامل ہوئے. اور دوران جلسہ ایک کالج کے ڈائریکٹر نے جماعت میں شامل ہونے کا اعلان کیا، اور تمام حاضرین جلسہ کے سامنے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ جلسے کے اس ماحول کو دیکھنے کے بعد میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ آج میں عیسائیت چھوڑ کر احمدیت اور حقیقی اسلام کی آغوش میں آتا ہوں. لیفلیٹس کی تقسیم کے ذریعے سے فرانس میں بھی بڑی رابطے ہوئے. نیپال میں بھی بک سٹال وغیرہ کے ذریعے سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. عربی ڈیسک اس سال چھوٹی بڑی 13 کتب پرنٹنگ کے لیے بھجوائی گئیں. عربی میں زبان پمفلٹ جو تیار ہوا ہے اس کی تعداد اب 153 ہے. یہ 153 تھی جو اب 166 ہو گئی ہے 13 کے بعد. روحانی خزائن جلد 21 براہیم احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن جلد 23 چشمہ معرفت پیام صلح ایام صلح، پھر اسی طرح تفسیر کبیر جلد اول، تقدیر الہی، عرفان الہی، برکات خلافت، اور اس طرح اور بہت سارا لٹریچر عربی میں بھی اب اللہ کے فضل سے شائع ہو رہا ہے. رشین ڈیسک، اللہ تعالیٰ کے فضل سے رشین ڈیسک کو گزشتہ 11 سال سے توفیق مل رہی ہے کہ وہ خطبات کا باقاعدہ ترجمہ بھی کر رہا ہے اور پھر ٹرانسکرائب کر کے بھی بھیجتا ہے الفضل کے لیے. اور یہاں بھی لٹریچر بھی شائع ہو رہا ہے ساتھ کے ساتھ، اور رشیا میں تقسیم بھی ہو رہا ہے. فرینچ ڈیسک، یہ بھی یہاں لٹریچر کا ترجمہ کر رہے ہیں، کتب کا ترجمہ کر رہے ہیں، وہاں خطبات کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، اور دوسرے جو انتظامی کام ہیں ان میں بھی مدد کرتے ہیں ترجمہ کرنے میں. بنگلہ ڈیسک ہے، MTA پر 41 گھنٹے کے بنگلہ لائیو پروگرام شتر شوند ہے پیش کیے گئے. ان پروگراموں کے ذریعے بنگلہ دیش اور مغربی ممالک میں مغربی بنگال میں 78 بیعتیں حاصل ہوئیں. اسی طرح خطبات کا ترجمہ بھی یہ کرتے ہیں اور لٹریچر کے ترجمے بھی مدد کر رہے ہیں. چینی ڈیسک ہے،
حضرت خلیفہ مسیح رابع کی کتاب اسلام اور عصر حاضر کے مسائل کا چینی ترجمہ کروایا ہے انہوں نے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی کتاب ہمارا خدا کا ترجمہ کیا ہے. حضرت خلیفہ مسیح ثانی کی کتاب سیرت حضرت مسیح موعود کا ترجمہ آخری مراحل میں ہے, انشاءاللہ جلد شائع ہو جائے گا. اور اس طرح اور لٹریچر بھی یہ ترجمہ کر رہے ہیں اور شائع کر رہے ہیں. انڈونیشین ڈیسک ہے, اس میں بھی ترجمے کا کام ہو رہا ہے. ملفوظات حضرت مسیح علیہ السلام کی جلد اول کا ترجمہ نصف سے زائد ہو چکا ہے. باقی لٹریچر بھی یہ ترجمہ کر رہے ہیں, خطبات کا ترجمہ کرتے ہیں. ٹرکش ڈیسک ہے, انہوں نے بھی دوران سال تراجم کر کے بعض کتب شائع کی ہیں. ان کتب میں پیغام صلح, ستارہ کیسریہ, تجلیات الہیہ, ریویو بر مباحثہ مطالبی و چکڑالوی, معیار المذاہب, تحفہ کیسریہ اور وغیرہ کتابیں. اس طرح حضرت مسلم موعود کی کتابیں اسلام میں اختلافات کا آغاز, حقیقت الرویا, تقدیر الہی وغیرہ, ملائکۃ اللہ, اور یہ ترجمے کیے ہیں اور شائع ہوئی ہیں. سواحیلی ڈیسک ہے, ایم ٹی افریقہ پر نشر ہونے والے تمام پروگراموں کا سواحیلی ترجمہ سواحیلی زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے. اور قرآن کریم کا سواحیلی ترجمہ ریکارڈ کروایا جا رہا ہے. اسی طرح لٹریچر میں بھی یہ لوگ مدد کر رہے ہیں. اسپینش ڈیسک ہے, یہ جہاں اسپینش زبان میں خطبات کا باقاعدہ ترجمہ کرتے ہیں وہاں یہ لٹریچر بھی ترجمہ کر رہے ہیں. ثانی مکمل ہوئی دوران سال انشاءاللہ جلد شائع ہو جائیں گی, جس میں معیار المذاہب, حضرت مسیح علیہ السلام کی تحفہ کیسریہ, سچائی کا اظہار, تجلیات الہیہ, حجت الاسلام وغیرہ کتابیں شامل ہیں. اس کے علاوہ اور بھی پریس اور میڈیا آفس ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا کام کر رہا ہے. اور ان کے 102 مضامین اور خبریں شائع ہوئی ہیں پریس میں. ایک متعدد اندازے کے مطابق 2 کروڑ سے زائد افراد تک جماعت کا پیغام ان کے ذریعے سے پہنچا ہے. اور ریڈیو ٹی ویژن پہ ان کے پروگرام ہوئے ہیں. بہت سارے صحافیوں سے ملاقاتیں اس دوران سال انہوں نے کافی کی ہیں. الاسلام ویب سائٹ ہے, قرآن کریم سرچ کی نئی ویب سائٹ openquran.com کا آغاز ہوا. اور جلسہ سالانہ یو کے پر اچھا آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہاں دوسرے ورژن کا جلسہ سالانہ یو کے موقع پر اس کا افتتاح ہو رہا ہے. اور اسلام پر قرآن کریم پڑھنے اور سننے کے لیے جدید دیزہ زیب ریڈ قرآن .ایپ کا اجرا ہوا ہے. انگریزی زبان میں 316 اور اردو زبان میں 1000 کتب ویب سائٹ پر دستیاب ہیں. انگریزی زبان میں 6 نئی کتب امیزون, گوگل اور ایپل پر شائع کی گئی ہیں. اب تک کل 71 کتب ان پلیٹ فارمز پر شائع ہو چکی ہیں. اردو اور انگریزی میں 10 نئی آڈیو کتب تیار کی گئی ہیں. اس طرح اب تک اردو میں 77 اور انگریزی میں 40 کتب کی آڈیو فائلز تیار ہو چکی ہیں. خطبات جمعہ کا بھی ترجمہ ہوتا ہے. 20 زبانوں میں آڈیو اور ویڈیو دستیاب ہے. اس کے علاوہ مختلف تقاریر, پریس وغیرہ کی اسٹیٹمنٹس یہ کر رہے ہیں کام. اللہ کے فضل سے کافی کام ہوا ہے. ایم ٹی انٹرنیشنل, اس کے اللہ کے فضل سے اس کے 8 چینل 24 گھنٹے نشریات پیش کر رہے ہیں, جس میں مستقل عملہ بھی ہے اور والنٹیئر بھی بہت سارے ہیں. ان چینل پر اس وقت 17 مختلف زبانوں میں رواں ترجمے نشر کیے جا رہے ہیں, جن میں انگریزی, عربی, فرانسیسی, جرمن, بنگلہ, سواحیلی, افریقن انگریزی, انڈونیشین, ترکی, بلغارین, بوزنین, ملیالم, تامل, روسی, پشتو, ہسپانوی اور سندھی زبانیں شامل ہیں. گھانا کا ایم ٹی بھی ایک ڈیجیٹل جنوری کو ڈیجیٹل چینل گھانا کا افتتاح ہوا تھا. اور
اسی طرح وہاں گانا میں بھی اب ایم ٹی اے کے ذریعے سے کافی کام ہو رہا ہے اور عام سیٹلائٹ کے علاوہ بھی چینل دکھایا جا رہا ہے ڈش عام اینٹینا پہ. اس کے علاوہ مختلف ٹی وی چینلز پروگرام لے کر ایم ٹی اے سے اپنے چینلوں پہ دکھاتے ہیں. ایم ٹی اے افریقہ کافی وسعت اختیار کر گیا. جیسا کہ میں نے کہا ایم ٹی افریقہ کے 2 چینل مختلف افریقن زبانوں میں ہم وقت نشریات پیش کر رہے ہیں. ایم ٹی افریقہ کی برانچز کی تعداد 11 ہو چکی ہے. مختلف اسٹوڈیوز میں یوروبا اور ہاؤسا، چوئی اور سواہیلی، فرینچ اور کریول زبان پروگرام تیار ہوتے ہیں. اسی طرح وہاباد اسٹوڈیو کو بھی اس سال اپ گریڈ کیا گیا. گیمبیا کا اسٹوڈیو بھی کام کر رہا ہے بڑا اچھا. ایم ٹی اے کے ذریعے سے ان کے پروگرام دیکھ کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہتیں بھی ہوتی ہیں. کیمرون کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ یہاں سے دارالحکومت سے 40 کلومیٹر دور ایک چھوٹا شہر ہے. وہاں ایک دوست بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے. انہوں نے بتایا کہ کافی عرصے سے یوٹیوب پر ایم ٹی اے دیکھ رہا تھا اور جماعت کی تعلیمات کو کافی علم ہے. جب میرا دل مطمئن ہو گیا کہ جماعت سچی ہے اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام امام مہدی اور مسیح موعود ہیں، اور میرے ایک عزیز نے جو آئیوری کوسٹ میں رہتے ہیں وہ احمدی تو نہیں لیکن ان کو جماعت کا علم تھا، ان سے رابطہ کر کے پوچھا کہ جماعت کیسی ہے تو انہوں نے بتایا کہ جماعت سچی ہے. اور انہوں نے کیمرون میں ہمارے معلم سلمان کا نمبر دیا اور اب وہ بھی بچوں سمیت جماعت میں شامل ہو گئے ہیں اور باقاعدگی سے خطبہ بھی سنتے ہیں. اس طرح گیمبیا سے لکھتے ہیں، رپورٹ ہے، ایک سابق منسٹر کہتے ہیں کہ میں نے آج تک ایسا چینل نہیں دیکھا، اس کے پروگراموں کا معیار بہت ہی اعلیٰ اور پروفیشنل ہے. اس سے بھی بڑھ کر جو پیغام اس چینل کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے وہ اور بھی شاندار ہے. کہتے ہیں میں تو اپنے فارغ وقت میں صرف ایم ٹی اے دیکھتا ہوں. سیرا لیون سے ایک نوجوان کہتے ہیں کہ میں نے امام جماعت کے مختلف پیس کانفرنس سے خطابات سنے جن میں صرف اور صرف امن کا پیغام تھا. آج دنیا کو امن کی ضرورت ہے. پھر میں نے احمدی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا. پھر کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح کی یہ باتیں سننے کے بعد میرا مبلغ سے رابطہ ہوا. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئے. اس وقت جماعت احمدیہ کے ریڈیو اسٹیشنز کی تعداد 27 ہے، جس میں مالی میں 17، برکینا فاسو میں 4، سیرا لیون میں 3 ہیں. اس کے علاوہ باقی ملکوں میں بھی 1-2 ہیں. ان کے ذریعے سے بھی بڑے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. ترکی زبان میں صدائے اسلام کے نام سے انٹرنیٹ ریڈیو کا قیام عمل میں آیا ہے. یہ بھی اب شروع کیا ہے، اچھا کام کر رہا ہے. دیگر ٹی وی اور ریڈیو پروگرام جو ہیں 24 گھنٹے کی نشریات کے علاوہ 69 ممالک میں ٹی وی اور ریڈیو چینلز پر جماعت کو اسلام کا پرامن پیغام پہنچانے کی توفیق ملی. اس سال 5068 ٹی وی پروگراموں کے ذریعے 1877 گھنٹے وقت ملا. اسی طرح ریڈیو اسٹیشنز کے علاوہ مختلف ریڈیو اسٹیشنز کے ذریعے بھی 47,800 گھنٹے پر مشتمل 10,831 پروگرام نشر ہوئے. اور کہتے ہیں اس ٹی وی اور ریڈیو کے
ان پروگراموں کے ذریعے سے محتاط اندازے کے مطابق 33 کروڑ سے زائد افراد تک پیغام پہنچا۔ احمدیہ ریڈیو کے ذریعے سے قبول احمدیت کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ مالی سے مبلغ صاحب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں جب بھی غیر جماعت واپس افریقہ کے متعلق بات ہو تو وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ افریقہ میں لوگ اپنی کم علمی اور رغبت کے باعث جماعت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ تاثر کہتے ہیں سراسر غلط ہے۔ مثال کے طور پر سکاسو ریجن میں کچھ عرصہ قبل زکریا جگیتے صاحب کو بیعت کرنے کی توفیق ملی۔ زکریا صاحب پیشے کے اعتبار سے ٹیچر ہیں اور انگریزی اور فرینچ زبان پر عبور رکھتے ہیں۔ انہوں نے بیعت کے وقت بتایا کہ وہ گزشتہ 7 سال سے ریڈیو احمدیہ کو سن رہے ہیں اور جماعت کے متعلق ہر زاویے سے تحقیق کرنے کے بعد بیعت کرنے آئے ہیں، اور بتایا کہ آج دنیا کی سب سے بڑی حقیقت جماعت احمدیہ ہے۔ اسی طرح اس ریجن کے گاؤں ولینا کے امام قاسم صاحب بیعت کر کے احمدیہ جماعت میں شامل ہوئے، احمدیہ مشن ہاؤس میں تشریف لائے اور بتایا بیعت کرنے کے لیے احمدیہ مشن ہاؤس تشریف لائے اور بتایا کہ انہوں نے اپنی تعلیم مراکش میں مکمل کی ہے اور وہ عربی اور فرینچ زبان میں مہارت رکھتے ہیں، اور ایک لمبا عرصہ ریڈیو احمدیہ سننے اور جماعت احمدیہ سے متعلق مکمل تحقیق کے بعد اب ان کے پاس بیعت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا۔ پھر مالی سے مولم صاحب کہتے ہیں ایک شخص ہمارے مشن ہاؤس آیا اور بتایا کہ میں باقاعدگی سے آپ کو ریڈیو سنتا ہوں اور بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے کہنے لگے کہ کوئی لٹریچر فرینچ زبان میں ہے تو وہ مجھے دیں تاکہ میں اس سے بھی استفادہ کروں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دوں، اور اس طرح وہ لٹریچر بھی لے کے گئے بیعت کرنے کے بعد۔ اسی طرح لوگوں میں ریڈیو سننے کے بعد، تربیتی پروگرام سننے کے بعد، خطبات سننے کے بعد اپنی حالتوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ تربیت بھی بڑی اچھی اعلیٰ رنگ میں ہو رہی ہے اس ذریعے سے۔ امیر صاحب تنزانیہ کہتے ہیں کہ ریڈیو پروگراموں میں سے غیروں میں بھی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ ایک پڑھے لکھے دوست مقبیلا صاحب جو پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں، ایک دن ریڈیو احمدیہ کے پروگرام سے متاثر ہو کر ہماری مسجد آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ریڈیو احمدیہ کے پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں اور خاص طور پر عقیدہ وفات مسیح کے بارے میں جماعتی موقف حقیقت کے قریب معلوم ہوتا ہے۔ جماعت احمدیہ اسلامی تعلیمات کی جو تشریح پیش کرتی ہے وہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اس دور کے بارے میں مسائل کا حل بھی پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں احمدیہ ریڈیو سننا کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تحریک وقف نو، اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا بھر میں وقف نو کی تعداد اب 75,522 ہے، جس میں 44,697 لڑکے اور 30,825 لڑکیاں ہیں۔ اس سال جو نئے شامل ہوئے ہیں وقفین، ان کی تعداد 2,856 ہے۔ 15 سال سے زائد عمر کے وقفین نو کی تعداد 34,622 ہے، جس میں لڑکے 22,000 ہیں، لڑکیاں 12,000 سے اوپر۔ پاکستان میں وقفین نو بھی زیادہ ہیں، پھر جرمنی ہے، پھر یو کے ہے، پھر انڈیا، پھر کینیڈا۔ شعبہ مخزن تصاویر کے تحت بھی تصویروں کے ریکارڈ رکھنے کا کام اچھا ہو رہا ہے۔ ریویو آف ریلیجن کا شعبہ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے 119 سال ہو گئے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا اجرا فرمایا تھا۔ یہ رسالہ انگریزی میں ماہوار، جرمن میں ہر دوسرے ماہ، جبکہ فرینچ اور اسپینش میں سماہی شائع ہو رہا ہے۔ یہ رسالہ 4 مختلف زبانوں میں ہر سال تقریباً 1,97,000 کی تعداد میں پرنٹ ہوگا۔ اس کی ویب سائٹ جو ہے دوران سال 2,50,000 سے زائد مرتبہ ریویو آف ریلیجن کی ویب سائٹ کو دیکھا گیا، اور انسٹاگرام اور ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے 5 ملین افراد تک رسائی حاصل ہوئی۔ یوٹیوب چینل کے ذریعے 87,000 سبسکرائبر ہیں، اور اس سال 2 ملین سے زائد مختلف ویڈیوز کو دیکھا گیا۔
تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت کام کر رہا ہے. بس مسلم عورت کی بعض کتابیں بھی اس میں شائع ہو رہی ہیں. انہوں نے ایک گاڈ سمٹ بھی آرگنائز کیا تھا, اس کے بھی بڑے اچھے نتائج آئے اور لوگ بڑے متاثر ہوئے, بڑے اچھے انہوں نے اپنے فیڈ بیک دیے کہ ہمیں خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایک یقین پیدا ہوا ہے پروگرام دیکھ کے. الفضل انٹرنیشنل ہے, یہ 27 مئی 2019 سے ہفتے میں 2 روز شائع ہو رہا ہے اور اس میں خطبات اور باقی مضامین شائع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا ترقی کر رہا ہے. یہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اس کو پڑھا جا رہا ہے. الحکم ہے ہفتہ روزہ, اس کو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے کافی دیکھا جا رہا ہے, پڑھا جا رہا ہے اور انگریزی دان نوجوان اس اخبار سے خوب استفادہ کر رہے ہیں. یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. مضامین بھی ان کے اچھے علمی ہوتے ہیں اور تاریخی بھی ہوتے ہیں. اخبارات میں جماعتی خبروں کے مضامین کی اشاعت جو ہوئی وہ مجموعی طور پر 2021 اخبارات نے 3274 جماعتی مضامین اور آرٹیکل شائع کیے جو مجموعی طور پر تقریباً 33 کروڑ سے زائد افراد تک پہنچے. احمدیہ آرکائیوز اینڈ ریسرچ سینٹر ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے تاریخی کام اور تاریخی مواد جمع کیا جا رہا ہے. کافی اچھا کام ہو رہا ہے اور جماعت احمدیہ کی جو خدمات ہیں مسلمانان ہند کے لیے ان کا بھی ذکر ہے اس میں, اس کے بارے میں بھی کام کر رہے ہیں, کافی تحقیق کر رہے ہیں. مرکزی شعبہ آئی ٹی ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ سے اچھا کام کر رہا ہے اور آئی ٹی کے شعبے کو مختلف دفاتر میں آرگنائز کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. انٹرنیشنل عربک انگلش ٹرانسلیشن ڈیسک ہے, یہ بھی اللہ کے فضل سے انگریزی سے عربی میں لٹریچر اور کتابیں اور ترجمہ کر رہے ہیں اور عربی سے انگلش میں ترجمہ کر رہے ہیں اور کافی اچھا کام کیا ہے انہوں نے. اور بعض لٹریچر جو ترجمہ ہو رہا ہے عربی کتب کا انگلش میں اس میں معاونت بھی کرتے ہیں. مرکزی شعبہ اے ایم جے کے تحت بھی ہمارے انجینئر آرکیٹیکٹ مختلف مشنوں میں جا کے ان کی رہنمائی کرتے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں. انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف احمدی آرکیٹیکٹس, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا میں خاص طور پہ افریقن ممالک میں بڑا اچھا کام کر رہی ہے. واٹر فار لائف کا اور سولر سسٹم کا اور افریقہ میں ماڈل ولیجز کا, یہ بعض دوسری چیریٹی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے, دوسرے کمپنیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے نلکے لگانے اور دوسرے کام کرنے کا انتقال کا کافی کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی فضل سے. نصرت جہاں مجلس نصرت جہاں ہے, 12 ممالک میں 37 ہسپتال اور کلینک کام کر رہے ہیں. ان ہسپتالوں میں 49 مرکزی اور 14 مقامی ڈاکٹر خدمت انجام دے رہے ہیں. 11 ممالک میں 593 ہائی سیکنڈری اسکول اور جونیئر سیکنڈری اسکول اور مڈل اسکول پرائمری اسکول کام کر رہے ہیں. یہاں بھی 21 مرکزی اساتذہ کام کر رہے ہیں. انصار اللہ نے ایک بورکینا فاسو میں مسرور آئی انسٹیٹیوٹ کی تعمیر کی ہے جو قریب انشاءاللہ کام شروع کر دے گا. یہ بھی بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے اور بڑا اچھا انتظامات کے تحت, تمام سہولیات کے تحت انہوں نے یہ اسپتال بنایا ہے. ہیومینٹی فرسٹ کے تحت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے. دنیا کے 60 ممالک میں رجسٹر ہو چکی ہے اور ہنگامی حالات میں بھی بہت اچھا مختلف ملکوں میں یہ کام کر رہی ہے. آنکھوں کے فری آپریشن بھی ان کے ذریعے سے ہو رہے ہیں.
फ्री मेडिकल कैंप्स भी लग रहे हैं, खून के एहतियात भी इनके ज़रिए से दिए जा रहे हैं, चैरिटी वॉक में भी इन्होंने काफ़ी काम किया है और अल्लाह के फजल से जो गरीब मुल्कों में जहाँ ये जाके मदद करते हैं, चाहे वो आँखों के ऑपरेशन है या पानी की फराहमी है या दूसरे काम है, लोगों का जो खुशी होती है वो देखने के काबिल होती है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद काम करने की तौफीक अता फरमाए। फिर मुख्तलिफ तबकों में जाके ये तोहफे तोहफ़ भी देते हैं, जहाँ कैदी भी शामिल हैं। नौबाइन से राब्ते और बहाली जो है, दोबारा वापस आना या ताल्लुक़ पैदा होना दोबारा, जो एक लंबे अदम राब्ता की वजह से ख़त्म हो गया था, वास्ता राब्ता उसकी वजह से पीछे हट गए थे, उसमें नाइजीरिया ने इस साल ज़्यादा काम किया है। फिर माली ने काम हुआ है, सेरालियोन में, सेनेगल में, कैमरून, आइवरी कोस्ट वगैरह में। नौवाइन के लिए तरबीती क्लासेस और फ्रेशर कोर्सेज का इनेकाद किया गया। 6,765 जमातों में 30,755 तरबीती क्लासेस मुनक़िद की गई नौवाइन के लिए। इनमें शामिल होने वालों की तादाद 1,18,000 है। इसके अलावा 1,000 से ज़ायद इमामों को तरबियत भी दी गई। इस साल होने वाली बैतों की तादाद कोविड की वजह से खुल के तबलीग तो बाद जाके हो नहीं सकती थी, बहुत सारी पाबंदियाँ थीं, गुज़श्ता साल भी ये पाबंदियाँ थीं, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से इस साल अल्लाह ताला ने 1,25,221 बैतें अता फरमाई हैं, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 13,000 से ज़ायद हैं। और इस साल सबसे ज़्यादा बैतें गिनी कनाकरी में हुई हैं, जो 25,000 से ज़ायद हैं। फिर कैमरून है, फिर सेरालियोन है, फिर सेनेगल है, फिर तंजानिया, कॉन्गो किंशासा और ब्राज़ील में है, लाइबेरिया, माली, गिनी बिसाओ, बुर्किना फासो, आइवरी कोस्ट, गैम्बिया, बेनिन, घाना, नाइजर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, युगांडा, टोगो, कीनिया, सो टोमे, मेडागास्कर, जिम्बाब्वे और इसके अलावा बुरुंडी, मलावी, रवांडा, ज़ैम्बिया, सोमालिया, अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, इथियोपिया, मॉरिशस, मिस्र, गबून, मॉरिटानिया, जनूबी अफ्रीका, मायूट आइलैंड और स्वाज़ीलैंड भी अल्लाह ताला की वजह से बातें हुई हैं। इंडिया में भी अल्लाह की वजह से बैतें हुई हैं। इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, उज़्बेकिस्तान और रशिया में भी, काज़ाख्स्तान और तुर्की में भी चंद अफराद ने बैतें की हैं। ताजिकिस्तान, कम्बोडिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चाइना, अफ़गानिस्तान, जॉर्जिया, हांगकांग, जापान, श्रीलंका और इन ममालिक में, यूरोपियन ममालिक में, जर्मनी में,
فرانس میں، ناروے میں، آسٹریا میں، ہالینڈ میں، بیلجیم، اٹلی، ڈینمارک، البانیا، یونان، آئرلینڈ، کوسوو، رومانیہ، نارتھ امریکہ میں بیعتیں ہوئی ہیں، کینیڈا اس کے بعد ہے، پھر ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو، ہیٹی، میکسیکو، گوئٹمالا، بیلیز، کیوبا، گواڈیلوپ، جمیکا، ہنڈروس، کیمن آئی لینڈ، ایل سلواڈور، پورٹو ریکو، یہاں بیعتیں ہوئی ہیں۔ ساؤتھ امریکہ میں فرینچ گیانا میں، گیانا، برازیل میں، ارجنٹائن، ایکویڈور، پیراگوئے، بولیویا، چلی، سورینام، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ پیسیفک میں فجی میں بیعتیں ہوئیں اس سال، آسٹریلیا، کریباتی، نیوزی لینڈ، سولومن آئی لینڈ، پھر بعض عرب ممالک میں بھی بیعتیں ہوئیں۔ بیعتوں کے ضمن میں بعض واقعات بھی لکھے جاتے ہیں۔ رشیا کے مبلغ لکھتے ہیں کہ گزشتہ سال یہاں ایک دوست اسکندر صاحب سے رابطہ ہوا، رشین نے، ان کا احمدیت کے بارے میں کافی مطالعہ ہے، اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کا بھی مطالعہ ہے۔ ان کو 23 نومبر 2020 کو بیعت کر کے جماعت میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ انہوں نے شروع میں کہا کہ آپ خدا تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو کوئی صداقت، انہیں شروع میں کہا گیا کہ دعا کریں صداقت کا نشان دکھائے، کہنے لگے کہ میں نشان نہیں چاہتا، میں تو حضرت ابوبکر کی طرح اعلیٰ ایمان مانگتا ہوں۔ چنانچہ وہ بیعت کر کے شامل ہو گئے۔ اسی طرح میکسیکو میں ایک نوجوان کئی سال سے اسلام احمدیت کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے۔ ان کی والدہ کچھ سال پہلے احمدی ہو چکی تھیں۔ ایک دن ان سے اسلام کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو ایک دو سوالوں کے بعد انہوں نے اچانک کہا کہ میں احمدی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ کئی سال سے وہ اسلام کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ وہ دہریہ ہو چکے تھے، لیکن اسلام نے ان کے تمام خدشات دور کر دیے ہیں۔ یہ نوجوان ہیں، چنانچہ وہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے۔ رشیا کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں ایک 25 سالہ نوجوان دینی امور میں دلچسپی رکھتے ہیں، رائے حق کی تلاش میں انٹرنیٹ اور ذاتی کوشش کے ذریعے مختلف گروہوں اور فرقوں کے جا کر معلومات لیتے رہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی ان سے 2019 میں رابطہ ہوا۔ انٹرنیٹ پر جماعت احمدیہ کے بارے میں جو غلط باتیں پھیلائی جاتی تھیں ان کا انہیں جواب دیا گیا، ان کو لٹریچر بھی مہیا کیا گیا، خطبات سننے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی۔ 1 سال سے کچھ اوپر عرصہ تک اس مسائل کے ساتھ بات ہوتی رہی۔ اس بات کا اظہار بھی کرتے رہے کہ جو تحقیق ابھی تک میں نے کی ہے اس کے مطابق جماعت احمدیہ ہی حقیقی اسلام کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن بیعت کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ چنانچہ انہیں دعا کی طرف توجہ دلائی گئی۔ شرع صدر تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس لیے آپ دعا کریں۔ چنانچہ کچھ ماہ دعاؤں اور غور و فکر کے بعد رسلن صاحب نے رابطہ کر کے بتایا کہ علمی لحاظ سے مجھے تسلی ہے اور دعا کرنے پر کوئی انقباض پیدا نہیں ہوتا، اس لیے میں بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کرتا ہوں۔ کرغزستان سے بھی اسی طرح ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک احمدی نوجوان کو بچپن سے جانتا ہوں، وہ میرا ہمسایہ ہے، ہم ایک ساتھ بڑے ہوئے۔ اس سال رمضان کے مہینے میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ہماری مسجد میں کیوں نہیں آتا، مسلمان ہے یہ کرغزستان کے تلنت بیگ صاحب۔ اس نے کہا کہ جب وقت آئے گا تو میں بتا دوں گا۔ پھر رمضان کے 1 مہینے کے بعد باقی میرے پاس آیا، نام ہے اس لڑکے کا باقی، اور کہا کہ وقت آ گیا کہ میں سب کچھ بتا دوں۔ اس طرح اس نے مجھے احمدیت کے بارے میں سب کچھ سمجھایا اور قرآن پاک سے ثابت کر دیا کہ احمدیت حقیقی اسلام ہے۔ اس پر میں نے حضرت مرزا غلام احمد امام مہدی علیہ السلام کو سچا مان کر آپ علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ یہ بھی کرغزستانی ہے۔ اس طرح سینٹرل افریقہ کی رپورٹ ہے، مالی کے واقعات ہیں۔
پھر مختلف ملکوں کے ہیں، الجزائر سے بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنے واقعات لکھے ہیں، مراکش، سیریا، الجزائر کی ایک خاتون لکھتی ہیں رمینی صاحبہ، کہتے ہیں رشتہ داروں میں سب سے پہلے بیعت میرے بہنوئی نے کی. ہم جب انہیں گھر جاتے وہ ہمیں MT العربیہ دیکھنے کی دعوت دیتے، اور جب دوبارہ ملنے جاتے تو جماعت کے بارے میں ہم سے پوچھتے. میں ان دنوں TV بہت کم دیکھتی تھی، لیکن ان کی وجہ سے میں نے کبھی کبھی MTA دیکھنا شروع کیا. پھر اپنی جماعت احمدیہ کی تعلیمات، اس کی بلا تفریق رنگ و نسل کے لوگوں سے محبت اور خدمت خلق کے کام، اور اسلام کے مسلسل دفاع اور تعلق خدا تعالیٰ کی صفات کے عظیم بیان اور قرآن کریم کی پرحکمت تفسیر کو دیکھ کر یہ جماعت مجھے اچھی لگی. اسی دوران حضرت سلمان فارسی کا واقعہ یاد آیا، کیسے آگ کی عبادت سے نکل کر خدا واحد کے پرستار بن گئے تھے. یہ سب کچھ تدریجاً ہوا، کیونکہ پہلے انہوں نے اپنے وطن اور مال و دولت چھوڑا اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کی. خیر حضرت سلمان فارسی کا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ پھر وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آ گئے اور پھر بیعت کی. کہتی ہیں کہ بہرحال بیعت کا فیصلہ میرے لیے اس وجہ سے بھی آسان ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے زمانے میں جماعت کے ساتھ شامل ہونے کی نصیحت کی ہوئی تھی، اور کسوف و خسوف علی حدیث کے پورا ہونا بھی مسیح موعود کی نشانی تھی. مجھے سمجھ آ گئی کہ حیات مسیح کا عقیدہ شرک ہے، لہذا نزول کی حدیثوں کی تعویل ضروری ہے. بہرحال خدا کے فضل سے استخارے کے بعد انہوں نے بیعت کر لی. اس طرح اور بہت سے واقعات ہیں. روایہ صادقہ کے ذریعے سے لوگ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوتے ہیں. ارجنٹین سے مروان صاحب مربی لکھتے ہیں کہ جوان صاحب نے ان سال بیعت کی. ان کا تعلق بیناروس بوئنس کے صوبے سے ہے. انہوں نے عیسائی پریسٹ بننے کے لیے اپنی زندگی وقف کی تھی، لیکن تعلیم کے دوران عیسائی تعلیمات پر ان کو شکوک و شبہات اس قدر بڑھ گئے کہ ان کو 4 سال بعد سیمینری کورس چھوڑنا پڑا. عیسائی مذہب میں تسلی بخش جوابات نہ ملنے پر انہوں نے دیگر مذاہب کا مطالعہ شروع کیا اور ان کی دلچسپی اسلام اور قرآن کریم میں بڑھتی گئی. جب انہوں نے قرآن کریم حاصل کرنے کے لیے مختلف اسلامی فرقوں سے رابطہ کیا تو جماعت احمدیہ سے ان کا پہلا تعارف اور رابطہ ہوا اور انہیں مشن ہاؤس آنے کی دعوت دی گئی. جب مشن ہاؤس پہنچے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر پہلی مرتبہ دیکھی تو فوراً اس پر سوالات شروع کر دیے. کہتے ہیں میں نے انہیں کوشش کی اور مناسب سمجھا کہ پہلے اسلام کے بنیادی عقائد سے ان کو آگاہ کروں، لیکن ان کا صرف اصرار تھا کہ پہلے ان کو مسیح موعود علیہ السلام کا تعارف کرایا جائے. چنانچہ ان کو تفصیل سے بتایا کہ آپ وہی مسیح موعود ہیں جن کی آمد کی پیشگوئی تمام مذاہب میں موجود ہے. اس موقع پر انہوں نے مزید اظہار نہیں کیا اور واپس چلے گئے. کچھ ہفتوں کے بعد کہتے ہیں دوبارہ رابطہ کیا کہ وہ کچھ ہفتوں سے مسلمان ہو چکے ہیں اور اب بیعت بھی کرنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ان کو مشورہ دیا کہ مزید تحقیق کر لیں. جس پر انہوں نے بتایا کہ میری تسلی اس دن ہو گئی تھی جب میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دیکھی تھی، کیونکہ تصویر سے میرا پہلے سے ایک واسطہ ہے، اور جب میں نے ان کی تصویر دیکھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ خدا تعالیٰ تک پہنچانے کا راستہ مجھے جماعت احمدیہ کے توسط سے ہی ملنا ہے. مسعود نے بتایا کہ 2 سال قبل جب یہ حق کی تلاش اور شدید جستجو میں تھے، ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص انہیں امن اور اطمینان حاصل کرنے کے ذرائع بیان کر رہا ہے اور بار بار بتا رہا ہے کہ تم امن چاہتے ہو تو میری نصائح پر عمل کرو. کہنے لگے اس عرصے میں نہ تو میرے اسلام سے براہ راست واقفیت تھی اور نہ ہی میں اس شخص کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکا کیونکہ میرے لیے ایک اجنبی تھا. لیکن جب میں مشن ہاؤس آیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دیکھی تو فوراً مجھے میری وہ خواب یاد آ گئی، کیونکہ یہ وہی شخص تھے جو 2 سال قبل مجھے خواب میں نصائح کر رہے تھے اور دعوت دے رہے تھے. چنانچہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ حق کی تلاش میں اب میں اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا ہوں. چنانچہ انہوں نے بیعت کر لی.
بہرحال بیعت کے بعد ان کی فیملی کی مخالفت بھی ہوئی. ان کے والد بڑے اسٹرکٹ قسم کے عیسائی ہیں, کٹر عیسائی ہیں. انہوں نے قتل کر دیا ان سے. اور بہرحال یہ کہتے ہیں اب تو میری روحانی فیملی بن گئی ہے, میری جسمانی فیملی نہ بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا. اس طرح اور بہت سارے واقعات ہیں. کیمرون کے مولم صاحب لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک شخص محمد صاحب باقاعدگی سے ایم ٹی اے دیکھتے ہیں. ایک جمعہ انہوں نے جو میرا خطبہ سنا ایم ٹی اے پہ, حضرت عثمان کی شہادت کا ذکر جو ہوا, کس طرح مشکلات اور تکلیف میں سے حضرت عثمان گزرے تھے, تو محمد صاحب نے کہا کہ اس خطبے سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اسلام کے شروع زمانہ میں بھی صحابہ کرام اور خلفاء نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا. اس نے مجھے بہت متاثر کیا ہے. پھر وہ یوم مسیح موت کے پروگرام میں شامل ہوئے اور جاتے ہوئے ظہور امام مہدی علیہ السلام کے پمفلٹ ساتھ لے گئے. کہتے ہیں کہ یہ پمفلٹ پڑھ کر مجھے حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلق جستجو پیدا ہوئی. میں نے خدا تعالیٰ سے رہنمائی کے لیے دعائیں شروع کر دیں. اور ایک رات میں نے خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ مجھے فرماتے ہیں کہ یہی سیدھا راستہ ہے. اس رات میں سمجھ گیا کہ جماعت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مجھے بیعت کر لینی چاہیے. چنانچہ اگلے دن انہوں نے بیعت کر لی. تو اس طرح کے واقعات اللہ فضل سے بے شمار ہیں, افریقہ کے بھی, رشیا کے بھی, یورپ کے بھی. کافی ہو گیا اس لیے میں ختم کرتا ہوں. آئندہ کسی وقت یہ واقعات بیان ہو جائیں گے. مخالفین کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں بیعتیں ہوتی ہیں. ایک خاتون نے بیعت کی, سمنتھا صاحبہ نے, میکسیکو میں. ان کا کہنا ہے کافی سالوں سے وہ مختلف مشکلات کی شکار تھیں. بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں خدا کی ضرورت ہے, اور مختلف مذاہب کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہو سکتا ہے. آن لائن کئی مسلمان دوست بنائے. ایک دن جماعت سے رابطہ کیا اور مسجد آنا شروع کیا. ان کے دوستوں نے اسے منع کیا اور جماعت احمدیہ کے خلاف کئی باتیں ان سے کیں. مقامی سنی جماعت کے ساتھ بھی انہوں نے رابطہ کیا, لیکن ان کے گرے ہوئے اخلاق, سخت دلی اور اسلامی تعلیمات سے دور پا کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے احمدیت کے خلاف اعتراضات بھی جھوٹے ہیں اور حقیقی اسلام صرف احمدی جماعت میں ہی نظر آتی ہے. اس طرح انہوں نے اپنی تمام غیر احمدی دوستوں سے بات کرنا چھوڑ دی اور بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئیں, مخالفت کی وجہ سے بھی. اس طرح امیر صاحب گیمبیا بھی لکھتے ہیں, ایک دوست یا سیسے صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور ہم نے انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اسلام احمدیت کا پیغام پہنچایا. اس پر وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ لوگوں کے یہاں آنے سے پہلے بعض غیر احمدی یہاں آئے تھے اور انہوں نے جماعت کے خلاف باتیں کیں. اس پر میں نے انہیں کہا کہ میں جماعت احمدیہ کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا, لیکن مجھے اتنا علم ہے کہ وہ لوگ آپ لوگوں سے زیادہ بہتر مسلمان ہیں. ابھی ہم وہاں موجود تھے, کسی نے مخالفین جماعت کو ہمارے اس قوم میں پہنچنے کی اطلاع دے دی, جس پر ایک مخالف نے ان صاحب کو فون کر کے کہا کہ احمدی نہ ہو جانا, ان سے بچ کے رہنا. اس پر سیسے صاحب نے ان کو بتایا کہ مجھے تو احمدیوں میں کوئی غلط بات نظر نہیں آئی, انہوں نے تو اپنے دلائل قرآن کریم سے دیے ہیں, اس لیے میں تو جماعت احمدیہ کو قبول کر رہا ہوں. بہرحال مخالفین کو بھی دعوت دی کہ وہ آ کر اپنے دلائل پیش کر سکتے ہیں, لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا. چنانچہ یہ صاحب دیگر 10 احباب کے ساتھ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئے. پھر نشانات دیکھ کر لوگ بیعت میں شامل ہوتے ہیں, احمدیوں کا نمونہ دیکھ کے لوگ بیعت میں کرتے ہیں. پھر مختلف ویب سائٹس کے ذریعے سے جو
خلاف ہمارے بولا جاتا ہے اس کو سن کے لوگ بیعت کر لیتے ہیں. نومائن جو ہیں ان کو احمدیت چھوڑنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں. انڈونیشیا کے صدر صاحب لکھتے ہیں مانسلر جماعت کے کہ ایک توفو فیکٹری کا ملازم زیر تبلیغ تھا. احمدیت کی سچائی جاننے کے بعد اس نے احمدیت بیعت کر لی. کچھ دن بعد فیکٹری کے افسر کو پتہ چلا کہ یہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا ہے. تو اس نے اسے کہا کہ یا احمدیت چھوڑ دو یا فیکٹری چھوڑ دو. تو اس نومبائی نے مضبوطی سے جواب دیا کہ وہ احمدیت کا انتخاب کرے گا اور اس نے فیکٹری چھوڑ دی. اور خدا کی تقدیر اس طرح ظاہر ہوئی کہ کچھ ماہ بعد وہ فیکٹری دیوالیہ ہو گئی اور دوسری طرف اس نومبائی کی اپنی ٹوفو کی فیکٹری اس نے اپنی لگا لی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اس طرح یہ نشان دکھایا. پھر بعض کہتے ہیں کہ ہمارے احمدیت قبول کرنے کے بغیر معمولی تبدیلیاں ہی پیدا ہوئی ہیں. قریباتی کہ وہاں ایک معلم ہیں جو پہلے احمدیت قبول کرنے سے پہلے مار کٹائی اور دیگر کاموں میں بڑے مشہور تھے اور لوگ ان سے بڑے خوفزدہ رہتے تھے. بہرحال اسلام قبول کر لیا, ان کی زندگی یکسر بدل گئی. کہتے ہیں یہ جہاں ہماری مسجد بنی ہے وہاں ایک دن ایک شراب پی کر اسلام کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور گالی گلوچ کر رہا تھا. چونکہ یہاں کے رواج کے مطابق چار دیواری نہیں ہوتی, اس لیے کہ مسجد کے صحن میں اس وقت مولم صاحب نماز پڑھا رہے تھے. جب مولم صاحب نے سلام پھیرا تو اس کی نظریں مولم صاحب سے ملی اور وہ وہاں سے بھاگ گیا. اگلے دن دوبارہ مسجد میں آیا اور مولم سے کہنے لگا کہ آپ تو اپنے علاقے میں بڑے مشہور تھے اور لوگ آپ سے ڈرتے تھے, بڑے بدماش قسم کے انسان تھے. یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ نمازیں پڑھا رہے ہیں آپ. پہلے تو میں ڈر گیا کہ اب میرا کیا حال ہوگا, لیکن آپ کا صبر اور تحمل دیکھ کر مجھے پریشانی بھی ہوئی کہ کیا یہ وہی شخص ہے. اس پر مولم نے اسے سمجھایا کہ جب سے میں نے اسلام احمدیت قبول کی ہے میری زندگی بدل گئی ہے اور میں نے ان سب برائیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اس کے بعد وہ شخص باقاعدہ مسجد آنے لگ گیا اور اسلام میں احمدیت قبول کر لی. اس طرح اور بہت سارے ممالک کے واقعات ہیں. فجی, تنزانیہ, فرانس. خطبات سن کے بھی لوگوں میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. اس کے لیے بہت سارے واقعات لوگ لکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں. مخالفین احمدیت کی جو ہیں ان کے بد انجام بھی ہم سامنے آ جاتے ہیں. اور اپنے انجام خود ہی دیکھ لیتے ہیں. قبولیت دعا کے بھی بہت سارے واقعات لوگوں کے ہیں. گوئٹے مالا سے ملک انچارج لکھتے ہیں کہ 3 ماہ قبل بائرن صاحب زیر تبلیغ فیملی اور بعض دیگر افراد اور دیگر زیر تبلیغ فیملیز کے لیے انہوں نے خط لکھا مجھے, اور جب ان کو جواب سنایا گیا اس کا تو بائرن سیتا لان کی بیوی کا بیان ہے کہ ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں. ہر وقت لڑائی جھگڑے اور مسائل رہتے تھے, لیکن گزشتہ 3 ماہ سے ان کے گھر کا ماحول بالکل بدل گیا ہے. بائرن سیتا صاحب نے بیعت کر لی تھی اور باقی ان کے افراد زیر تبلیغ تھے. تو بہرحال ان کی فیملی میں بیوی نے کہا کہ 3 مہینے سے میں دیکھ رہی ہوں کہ گھر کا ماحول بدل گیا, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. اور انہوں نے کہا یہ تو دعاؤں کی برکت سے لگتا ہے, اور اپنے 2 بچوں سمیت بھی انہوں نے بھی بیعت کر لی.
یہ واقعات تو بے شمار ہیں. غیروں کے تاثرات بھی مختلف تقریبات کے موقع پر ہوتے ہیں. امیر صاحب کینیڈا لکھتے ہیں کہ دوران سال نیشنل جامع تبلیغ منایا گیا. شاہراہوں اور چوراہوں پر اس روز سائن لگائے گئے. سائن بورڈ لے کے کھڑے ہوئے مختلف لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر کے ساتھ. اس دوران یہ کہتے ہیں ایک واقعہ ہوا کہ برمپٹن میں ہمارے ایک سائن بورڈ پر حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دیکھ کر ایک ہندوستانی بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ میرا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جس شخص کی تصویر تم لوگوں نے اٹھا رکھی ہے اس کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ شخص ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا اور اس کا پیغام سچا ہے. اب میں خود آپ کی جماعت کے بارے میں پڑھوں گا. آسٹریلیا میں آسٹریلیا ڈے منایا گیا. وہاں بھی ایک خاتون مس ڈیوی کہتی ہیں کہ آپ کے پروگرام کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے کہ آسٹریلیا کا مستقبل اچھے ہاتھوں میں ہے. یہ پروگرام دیکھ کر مجھے اپنے آسٹریلین ہونے اور آسٹریلیا کو اپنا وطن کہنے پر فخر ہے. اسی طرح اور جگہوں سے بھی بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں. کوابیر کے مربی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے معاذ عہدے صاحب نے ہمارے مرکز میں آنے والے امریکہ کے طلباء پر مشتمل غیر مسلم وفد کو اسلام اور احمدیت کا تعارف کروایا اور طلباء کے سوالات کے جواب بھی دیے. اس گروپ کے ایک طالب علم ابراہم کہنے لگے کہ میں ڈومینیکا کے ایک یہود گھرانے میں پیدا ہوا تھا. آباء و اجداد کی پیروی میں ہم مسیح کے انتظار میں ہیں. آج تک اس بارے میں میری یہ حالت رہی ہے کہ کسی اور کی بات سننے کی بالکل کوئی رغبت نہیں ہے، بلکہ بلا ثبوت اپنے عقیدے پر قائم چلا آیا. مگر آج یہاں آپ کی جماعت وزٹ کرنے کے بعد میں بالکل کوئی اور شخص بن گیا ہوں، کیونکہ میں نے یہاں سے کچھ ایسی باتیں سنی ہیں جو کسی انسان کی بات نہیں لگتی بلکہ خدائی کلام ہے. اور اب گویا کہ مجھے پیغام ملا ہے کہ ادھر ادھر پھرنا چھوڑو اور اپنے آگے سے پردے ہٹاؤ اور سچائی کی تلاش کرو. بس جو کچھ میں نے یہاں سے سنا وہ دل و دماغ پر دستخط کیا ہے. اسی طرح ایک اسپین سے آئی غیر مسلم لڑکی مسجد سے نکل کر واپس جاتے ہوئے کہنے لگی آپ کی اس مسجد نے اب ہم زندگی کی تازہ امیدیں لے کر لوٹ رہے ہیں. ہمیں ایک اچھا لائحہ عمل ملا ہے اور شکریہ ادا کیا. حضرت اقدس بے شمار رپورٹ ہے، بہت لمبی ہے، کچھ حصہ میں نے بیان کیا ہے. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام اپنے مخالفین کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ باز آ جاؤ اور اس کے قہر سے ڈرو اور یقیناً سمجھو کہ تم اپنے مفسدانہ حرکات پر مہر لگا چکے ہو. اگر خدا تمہارے ساتھ ہوتا تو اس قدر فریبوں کی تمہیں کچھ بھی حاجت نہ ہوتی. تم میں سے صرف ایک شخص کی دعا ہی مجھے نابود کر دیتی، مگر تم میں سے کسی کی دعا بھی آسمان پر نہ چڑھ سکی، بلکہ دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ دن بدن تمہارا ہی خاتمہ ہوتا جاتا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم گھٹتے جاتے ہو اور ہم بڑھتے جاتے ہیں؟ اگر تمہارا قدم کسی سچائی پر ہوتا تو کیا اس مقابلے میں تمہارا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ ان مخالفین کو بھی عقل دے اور دنیا کے تمام انسانوں کو عقل دے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کو سمجھیں، اسلام کے حقیقی پیغام کو سمجھیں اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنا فرستادہ بھیجا ہے اس کو مان کر اپنی دنیا کو آپ خود سنوارنے والے بنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ. اسلام احمدیت، اسلام احمدیت. غلام احمد کی، غلام احمد کی. خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ.
खलीफतुल मसीह खामिस, जमात अहमदिया आलम की, जमात अहमदिया आलम की, MTA इंटरनेशनल, कादियान दारुल अमान, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, नारा तकबीर। किस कदर ज़ाहिर है नूर उस मबदाउल अनवार का, बन रहा है सारा आलम आईना अबसार का। चांद को कल देख कर मैं सख्त बेकल हो गया, चांद को कल देख कर मैं सख्त बेकल हो गया, क्योंकि कुछ था निशान उसमें जमाले यार का, क्योंकि कुछ था निशान उसमें जमाले यार का। उस बहारे हुस्न का दिल में हमारे जोश है, उस बहारे हुस्न का दिल में हमारे जोश है। मत करो कुछ जिक्र हमसे तुर्क या तातार का, मत करो कुछ जिक्र हमसे तुर्क या तातार का। है अजब जलवा तेरी कुदरत का प्यारे हर तरफ, है अजब जलवा तेरी कुदरत का प्यारे हर तरफ, जिस तरफ देखें वही रहे, है तेरे दीदार का, जिस तरफ देखें वही रहे, है तेरे दीदार का। चश्माए खुर्शीद में मौजे तेरी मशहूद है, चश्माए खुर्शीद में मौजे तेरी
मशहूद है हर सितारे में तमाशा है तेरी चमकार का हर सितारे में तमाशा है तेरी चमकार का आए वो दिन के हम जिनकी चाहत में गिनते थे दिन अपनी तस्कीने जान के लिए फिर वो चेहरे हवेदा हुए दिल की यादें क़यामत की क़ल्बे तपा के लिए आए वो दिन के हम जिनकी चाहत में गिनते थे दिन अपनी तस्कीने जा के लिए दिन अपनी तस्कीने जा के लिए ये जलसा हमारा. Assalamu alaikum. My name is Jalsa Salan from Leeds Jamaat, but I'm also a member of the Royal Air Force Air Cadets as an officer. Jalsa Salan is a very important event, we know that, and in fact we want to support all communities up and down the country, and the Ahmadiyya Muslim Association is by far one of the communities that we are actively engaged with amongst many others throughout the country. This community does a lot of work within its youth, its elders, its ladies, as well as with its Humanity First. We've seen their activities, and we are very much impressed, and we want to continue working alongside them. What is amazing is the community's engagement with the armed forces. The armed forces is there for the whole country, and in fact, the Royal Air Force in particular, I do know of, that has many members from the Ahmadiyya Jamaat inside as sort of either in the Royal Air Force or going through their initial training at the moment, or indeed applying, which we're very, very excited about to have them part of our organization. And indeed, we look forward to continuing our efforts with the Ahmadiyya Muslim Association up and down the country in whatever way we can. It's been almost 2 years since the last time I saw Hazur, and it's an emotional experience. Indeed, when I arrived on Thursday evening to do namaz behind Hazur, a rush of emotions came through me, which I cannot explain, and it's something that I'm so happy and excited about, to be amongst Khilafat. And what does Khilafat mean to me? It means the world to me. I mean, it is because of Khilafat I am the person I am today, in terms of serving my nation. Service to your nation is part of your faith, and I cannot be more proud of the fact that I'm an officer in the Royal Air Force Air Cadets and serving my country and its youth organizations, and to be here and hopefully, inshallah, meeting Hazur. That will be one experience that I shall never forget. चलो आओ नजारा फिर करे एक बार जलसे का चलो आओ नजारा फिर करे एक बार जलसे का समेटे बरकते उसकी करे दीदार जलसे का समेटे बरकते उसकी करे दीदार जलसे का Al-Hakam, 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 Al-Hakam. Al-Hakam बाकायदगी से हफ्तावार अखबार शाया हो रहा है. ये भी कहते हैं कि कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन के ज़माने में अल-हकम की लीडरशिप में गैर मामूली इजाफा हुआ है. It's very interesting to see how the mass media of the Jamaat actually came into being and how it actually all started. From the inception of the Jamaat in 1889, when Hazrat Prophet Muhammad founded the Jamaat, up to 1897, the Jamaat did not have even a single newspaper.
It was during the debate and immediately after the debate that the Prophet ﷺ had with Abdullah Atham and Henry Martin Clark and their associates, the Christian group. At that time in India, Christians had a whole range of newspapers in English and vernacular languages both. So they were reporting their side of the story. And the debate didn't actually get reported in a fair manner. So the need was felt, and Hazrat Yaqub Ali Irfani, a companion of the Prophet ﷺ, he expressed this desire to the Prophet ﷺ that the Jamaat should have a newspaper of its own. And the Promised Messiah ﷺ, he responded to this request by saying, he said, "I do not have any experience in this field. Our community is in need of a newspaper. However, our community consists of poor people and cannot bear financial burdens. If you can start it with your own expertise, then go ahead. May Allah bless it." So Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib Raziyallahu Anhu, he started this paper by himself. He would print the paper by himself as well and put an immense amount of work. Al-Hakam grew so much that the Promised Messiah ﷺ actually said that it became one of the arms through which his mission had spread and progressed. It wasn't just a newspaper, but this forms the very early part of the Jamaat's history being recorded officially. Now, with regard to the historical significance and importance of Al-Hakam, Hazrat Muslim Awad, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, may Allah be pleased with him, he says, "Al-Hakam is the very first newspaper of the community. The service it was able to render, which Al-Badr was also able to in the latter years of the Promised Messiah's life, cannot be attained by any other newspaper, even if millions of rupees are spent in its pursuit. Whether Al-Hakam survives in its physical form or not, I wish to say that its name shall live forever. No extraordinary task of the community can be achieved without mentioning it, as it contains the history of this community." Primary goal of the means of mass communication in Jamaat has always remained one, for the Imam, for the Markaz, for the nucleus to be able to remain in touch and in contact with the entire Jamaats in the entire world. It has focused on tarbiyat, which means their moral and spiritual well-being of the members of the Jamaat, and they've played another very important and a very crucial role, which is in terms of tabligh. So these are the three elements that comprise the whole idea of mass communication in the Ahmadiyya Muslim Jamaat. Now fast forward to 2018 and a new chapter of Al-Hakam started when Hazrat Khalifa Masih Al-Khamis, may Allah be his helper, relaunched Al-Hakam in the English language. And what we've tried to keep, the theme that we've tried to keep, is apart from all the current affairs issues and the Islamic take on things and the historical elements which we try to give in Al-Hakam, we also try and endeavor to keep that theme of connecting the Markaz, what Hazrat Khalifa Masih is doing, his engagements, the latest instructions from Hazur, and giving that to the rest of the Jamaat throughout the world as well. What we're also doing at the same time is not just preserving the history or conveying news of what's going on in the Markaz, what's going on in London, in Islamabad with regard to Hazur's engagements, or what's happening throughout the world, but also what we're trying to do and what we endeavor to do is take a page from history. For instance, we have a feature called 100 Years Ago. We have a feature called This Week in History. What we try and do is revisit various chapters of the past. We try to give lots of exclusives as well, and by the grace of Allah, we've given many exclusives in the past, which the Jamaat have, from the feedback which we received, really enjoyed. For example, a more recent one was where an exclusive with Hazur titled "I Know Why I Was Chosen," in which Hazur says why he thinks he was chosen by Allah to become the Khalifa. And you can see Hazur's immense humility within that. The Great Challenge article, where Hazur actually challenged the Muslim world to elect a Khalifa unanimously. And so we have, by the grace of Allah, many of these exclusives as well, which Jamaat members really enjoy as well. Now, Al-Hakam is now, by the grace and blessings of Allah, it has been published every week since 2018.
Anyone can contribute. The email is widely known now. It's info@alhakam.org. If anyone wishes to contribute, whether it's news, there are correspondents in most countries, many countries of the world. If you wish to contribute by means of an article, a research article, or something, just an opinion piece which you'd like to send to us, you're more than welcome to. Now, coming to other magazines and online presence of newspapers of Al-Hakam and of Al-Fazl International and Review of Religions, it's as if all Ahmadis actually just clung to these means to see what's going on, to not only current affairs and not only to do with the pandemic, but they got an opportunity to explore what material was hidden in there. And majority of the people, I think that is when they got the time, because we live in a very fast-paced world. That is the very first time they got the chance to, most of them got the chance to tap on that material and to actually be able to see what exactly is there. So the answers to everyday issues section is a new section on Al-Hakam, relatively new, where the official correspondence, the official answers given by Hazrat Khalifa Masih al-Khamis, may Allah be his helper, to various questions he's asked in letters, in different programs. So we publish those answers. So people maybe ask about the financial system of Islam, cryptocurrency, jinn, or women's rights in Islam. And Hazur's given these answers in depth. And we publish those, and lots of Jamaat members hugely benefit from those, and actually they can go on alhakam.org and even search those questions. Al-Hakam does endeavor to serve on various platforms, so we do have our app, Al-Hakam app, on iOS and Android platforms, and we also have a website which is constantly being refreshed. It's being contributed towards by means of articles, by news reports from around the world. Assalamu alaikum and welcome back to the studio. Earlier on we heard a very inspirational address of Hazrat Amirul Mu'mineen, may Allah be his helper, about the Jamaat's progress, about the Jamaat's success throughout the last year. And in this address, amongst many other things, Hazur mentioned the periodicals Al-Fazl International, the weekly Al-Hakam, which is in English, and of course the official website of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, alislam.org. And in the studio now, we're honored to have the overall in charge of alislam.org, Dr. Naseem Rahmatullah Saab, the editor of Al-Fazl, Hafiz Zafrullah Saab, and the editor of the weekly Al-Hakam, Qasid Moin Saab. Jazakallah, gentlemen, for joining us. Just jumping right into it, we had the pandemic, we had lockdown especially in England, and the Jamaat was, of course, a lot of people were confused, they were looking for direction, and through the blessings of MTA International, the Jamaat was able to connect with Hazrat Amirul Mu'mineen, may Allah be his helper. And in that message which Hazur gave when he couldn't deliver the Friday sermon, Hazur actually mentioned Al-Fazl, Al-Hakam, and the alislam.org website. So Hafiz Saab, in terms of, and Hazur actually said that Jamaat members should be delivering the Friday sermon from home, and they can access these websites and these periodicals for further learning and reading. So in terms of the pandemic, for the Urdu readers of Al-Fazl, what was the reaction, the immediate reaction? How are you getting the message of Hazur from the Markaz out, and what kind of content were you creating for your readers? Jazakallah Fatisa for having me. First of all, I would like to mention that it was not on that Friday sermon when Huzur started sending messages out for the readers. It was as early as 24th of January when the homeopathy department first contacted Al-Fazl International that Huzur very kindly has advised for some homeopathic medicine for COVID-19. And at that, it was, I was surprised that it was not a big issue at that time in the Europe and in this area. But Huzur prescribed the medicine, and the insight of Huzur actually saw that coming. And after, when the Friday sermon, the Friday message that you have mentioned, Hazrat Amirul Mu'mineen Idawlat Rabbi Nasril Aziz actually confirmed this to the Ahmadis that lockdown is happening and we are going to do this. Al-Fazl International, as Huzur mentioned, started publishing the content. We are twice weekly. We publish every 3 days.
our newspaper, our paper. But after that, we requested Huzur, got approval to go kind of daily, because we started publishing content daily. And as newspaper is one way connecting Hazrat Khalifatul Masih, conveying the messages of Hazrat Khalifatul Masih to the world, to the Ahmadiyya world, to the whole world. We are educating Ahmadis towards this as well. Now, I would like to mention this. Huzur said, as you've mentioned, that you should say Friday prayers at home. The immediate question from the people was, how do we say Friday prayer at home? So we requested a revered scholar of Ahmadiyya Muslim community, and he wrote a very good and very authentic article in maybe a few hours. And then we published that within a few days, and before the next Friday, the article was there and people started looking at it. At the same time, there were questions, how could we offer the technical side of the, you can say prayer as you want, but the technical side, how do we offer prayer at home? So there was an article about this, and people were accepting it, and people actually wanted to know whether you can say, if there are two people in the house, how, and there's one is wife and one is husband, can they stand together while praying and stuff like that. So Al-Fazl, alhamdulillah, was able to serve in this manner as Huzur advised what we should do. Al-Fazl actually educated them, and this was something which Al-Fazl or a newspaper has to do. Exactly, and it's something which Huzur was saying, go to these periodicals, this website, and you'll be able to learn this. And Huzur also mentioned, Ghassi Sahab, that by doing this, then, people will gain their knowledge in various, etiquettes of Islam, how to lead prayers, so on and so forth. But in terms of Al-Hakam as well, it was a similar story for you guys, wasn't it? Yeah, absolutely. Echoing, what Hafiz Sahab has just said, Al-Hakam is just one of those organs, of the many organs now, that has become an arm of, Khilafat, and it's a means of connecting Khilafat with the Jamaat, and through our notifications, that we send on a every now and then basis to our subscribers. In fact, anyone who hasn't subscribed, I would I take this opportunity to reach out to the viewers and say that the Al-Hakam app is there, and you can subscribe to the app. It's on iOS and Android, because it's a great means of getting news on the beat. We try and convey news from the markaz, just like Al-Fazl do, and various other organs like MTA. MTA, of course, has live features, which obviously is the most accurate. We're all just trying to get there, connecting the Jamaat with Khilafat, so that there are various means. Sometimes someone cannot necessarily watch an MTA program, so quickly they may be on the fly, just be able to read something. So during lockdown, actually, we had experienced a great amount of a discovery of new writers, of new authors, because not only were we working from home, from Al-Hakam, but the rest of the world was as well. So where we were working from home and we had certain facilities, or lacking certain facilities, the rest of the Jamaat was at home with their children, with their spouses, or with their parents, and they had more time then to put their thoughts to paper, or put their thoughts to a laptop or a computer, and then convey that to us. So we discovered, so alhamdulillah, more writers. Yeah, during this absolutely, period. absolutely. Yeah, no, definitely. Alhamdulillah, it was even now, by the grace and blessings of Allah, the writers have increased a great deal, and I think from the very beginning, Huzur, like you said, Huzur urged Jamaat members to look towards these three platforms and various other platforms for further learning and reading. But definitely we also had to turn things up a notch, or many notches, because we realized that there is a great responsibility, and we have to, and like Huzur mentioned in his address with regard to Al-Hakam, with regard to history, we're trying to basically tie the Jamaat today with the basics as to how it was back in the time of the Promised Messiah, back in the time of Hazrat Muslim Maud, back in the time of Hazrat Khalif Masih al-Awwal, in the very simple, more humble days. And in those beginnings, how the early missionaries, how those early Ahmadis, gave so many sacrifices. And today, by the grace and blessings of Allah, the things behind us are all a result of those early sacrifices. And that is something which is astonishing, and it does, give you energy and passion when you think about that sort of stuff. Jazakallah. Just I'm going to come back to you in just a second. Dr. Rasim Rahmatullah Sahab, alislam.org is the online hub of the Jamaat. Everyone goes there, especially in terms of referencing, going to the books. How did Al-Islam change? What kind of, did you see more traction on certain parts of the website during the pandemic? Tell us a bit more about what you experienced. Yeah, Al-Islam, unlike Al-Hakam and Al-Fazl, it's a reference site. Yeah.
And our mission is to be the leading provider of Islamic content to the world. So because of the pandemic, all the material that people wanted to see, we realized that they wanted to see it on their mobile devices. People, they don't want to sit on laptops. So we geared our work towards that, and in the same vein, that's the reason we went for this new search engine, because we realized that the traffic to the Holy Quran site is increasing. And the Quran app that we had, it has over 500,000 downloads, but there are 286,000 people who are active users of it. And if they wanted to get a good search engine, we had to create one. So that is what we presented the wireframe to Azure on November 21st, 2020. Yeah. And in April 9, 2021 was the first version. And today Azure has launched the second version, as you heard Azure say that. So I would recommend to our viewers, go to openquran.com, look at it, and it's super fast. Anything you want to search, you will be able to find it. That's a special feature about this search engine. Search engine. So the special feature is, see, when you go to the search engine, you need two features. It shouldn't give you 0 results, and it should be super fast. And you try that out. So it's going to be there. And the other thing that we did was, for our younger viewers, we got the audiobooks. So we got books on Audible now. We already have so many books on Al-Islam, but we put them on all platforms that they can access and they like SoundCloud, podcast, and now on Audible. So this is what we've been trying to do. And the more traction that we get, we realize that sooner or later, laptops are also going to be obsolete. Right. It's also going to be iPhone. Their mobile devices. So that's why we created this new Read Quran app that Hazur announced today. And I would recommend to your viewers that they should go and check it out. Read Quran on Apple Store, download it. The Android is coming end of October, inshallah. Do stay tuned to that. Jazakallah. And Dr. Saab, gentlemen, just finally, quickly, how did your statistics change during the pandemic? And we were having a discussion earlier, Hafsab and Qasab, you were mentioning that it actually went through the roof. Actually, Hafsab, what you were saying. Alhamdulillah, as Azur mentioned, the statistics of the viewers of the website, they were 3 times in the next month compared to February 2020. 3 times more. In April 2020, the statistics were just for the website. They were an app. It were 3 times more. Wow. And they were very busy. Especially, I could see that the articles that we published, there were some articles which were published by press and media. There were some articles which were published by Review of Religions and other. We got them translated about. Amazing thing is, the best results, the best viewership is about the articles that are about Khilafat. Somehow that revolves about Khilafat. Maybe whether it was the article of someone being cured out of COVID-19 or something, the best results or the most number of viewers are around the articles about Khilafat. Zagul, Qasid, similar thing. So, I mean, your interview just came a few minutes ago, and in that you were mentioning, the various exclusives that we've had in Al-Hakam, and that because that's to do with a lot of the personal life of Hazrat Khalifatul Masih, the personal aspect of the life of Hazrat Khalifatul Masih, I should say, has shared certain aspects of his life. That brings a lot of traffic to our website. But generally, I mean, if I give you a figure, around about, on social media and around these places, we've seen about 7 million people who have seen Al-Hakam. And Al-Hakam is more internal. I mean, this is something perhaps which the viewers don't know. So it's more internally based, it's internally targeted. But we've had people externally also visit the Al-Hakam platform because of various articles that have been of a historic nature of, research-based articles. So alhamdulillah, Allah has blessed us in every respect. Alhamdulillah. Just quickly, all three of you, in 30 seconds, what can we expect from your department on Jalsa Salana, Dr. Saab? On Jalsa Salana? On Jalsa Salana, yes. What's Al-Islam giving? Just briefly, if you could just tell us in 30 seconds or so. Well, what I would say is go to Al-Islam and look at the search engine, read the Quran. That is your lifeline, and you'll enjoy it.
and you'll be grateful that you did that. Perfect. And one more thing. Yes. Khilafat is a parachute. Hang on to it. If you cut your line, you'll perish on impact. Definitely. Jazakallah, Dr. Saab, Hafsab. Al-Fazl used to publish special issues during Jalsa Salana. We are publishing special issues every day on Jalsa Salana. It's going to be 3 issues. We published one yesterday. We're going to publish one every day. That will include, inshallah ta'ala, the whole day's comprehensive reporting from the tahajjud till namaz isha and all the sessions of Jalsa Salana and everything. And some pictures from around the world and UK and the Jalsa Salana arena, how people are celebrating and enjoying Jalsa Salana. Jazakallah, do stay tuned to that. Qasid, for Al-Hakam. A slightly diplomatic answer. You can expect to see what you can expect for the rest of the year. You can expect to see what you can expect all year round. Okay. So you can expect to see, the summary of Hazur's addresses, which we're providing, official summary of Hazur's addresses in English. We're trying to provide that as detailed as possible. Inshallah, that will be published in the next coming paper. And all year round, we're available. Constant. Jazakallah, gentlemen, for having us. We're going to go now to a special documentary made by MTA Canada. 1897, Qadian, India. The first issue of Al-Hakam magazine is printed and distributed for the first time ever. This becomes a momentous event in the history of Ahmadiyyat. Fast forward over a century later, there are numerous magazines, thousands of books and articles, an international broadcasting channel, and many other mediums available to the masses across the globe. Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a pneumonia outbreak in the central city of Wuhan. At least 59 people are believed to have been sickened by the new virus. Tonight, U.S. airports on high alert, screening passengers for symptoms of a deadly new virus. 2020, the year that everything came to a standstill. The United Nations warned late on Tuesday about the severity of the pandemic. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Our country is in the midst of a great national trial, unlike any we have ever faced before. The truth is, the situation is extremely, extremely serious. It is a matter of life and death. We're giving this fight everything we've got. Governments of all orders are organizing the most significant civic mobilization since World War II. Lockdowns, quarantine, isolation. These words became a routine part of everyone's vocabulary. Life as we know it took a turn for the worse. Our means of staying informed and connected were reassessed. This was a new reality. When we found out that our children would have to be home because of the pandemic and because of the government guidelines advising everyone to be in a lockdown, we were quite anxious in the beginning. It was something new for everyone. To our luck, technology has advanced so much that it is now playing a crucial role in our lives during this grim new reality. Now, there are websites and platforms available on the internet which have digitized and produced digital versions of all Jamaat publications and have become an essential part for Ahmadis across the globe to stay informed and to be able to stay connected with their Khalifa right from the comfort of their homes. It's not that we weren't aware of the importance of the various means of communication or the mass media of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, but the pandemic, the coronavirus pandemic, actually highlighted how important all these magazines and all this presence online of the Ahmadiyya Muslim Jamaat has meant for the whole of the Jamaat, every single member of the Jamaat from every single age group.
because that was a time when people were told to stay at home. There wasn't much that could be done. They felt that sense of, especially, I remember, when the first Friday sermon was approaching after the first phase of lockdowns that happened throughout the world. That is when we realized that if Friday sermon is not going to happen, it was like a question of how are we going to survive? What is actually going to happen? That is when we realized that, the benefits of listening to the Friday sermon and the contents therein, their importance, of course, is immense. But even to see Huzur every Friday on the screen and seeing that he's okay and he's all right and he's doing well is such a great satisfaction that every Ahmadi derives from MTA International. Because the children were home, that mainly had a big impact in the way we watched the Friday sermons. Whereas before they were at school while the live Friday sermon would come. Now we were able to watch it together. It's really bonding us. And when you hear the voice of the Khalifa, entering your houses every week, and he's talking to you, he's giving you a message. You have to take it personally, and you have to educate your children about it, that this is the time of the week where we have to focus all our attention to Huzur. So that was really something that the Friday sermon experience changed for us. This pandemic is something that humankind probably only sees once in a century, and I think we are very fortunate as Ahmadi Muslims to have these resources available, and in particular MTA. Although this is not something new for us, this is something we've had for over 20 years, that we've been able to listen to Huzur sermons every Friday and derive benefits from him, and you can feel close to him even though we're on the other side of the world. It's a tremendous blessing, and even during lockdown, through MTA, I never felt very far from Jamaat, even though I was unable to go to the mosque for quite some time. I really feel that we are very lucky to have these platforms available as Ahmadi Muslims. More and more people are moving away from watching traditional TV and sourcing their television needs through online platforms. One such example is MTA.tv. As technology has advanced and as the different types of mediums that exist to spread the message of Islam to the corners of the earth have increased, so has MTA adapted under the guidance of Hazrat Khalifatul Masih. And in that process, it's looked at breaking new boundaries in reaching different parts of the world. So one of those ways that MTA has done that is with the internet revolution and then the rise of social media platforms and online streaming platforms. MTA has adapted and really been at the forefront in many ways, alhamdulillah. Family life had a new meaning during this pandemic. Jamaat's digital platforms help to maintain a spiritual environment and open new avenues for parents and children to connect. So while we were in the lockdown, there were limited things that we could do with the children. They would either spend their time on TV watching cartoon, but what else do you do? And the fact that MTA produced really valuable programs such as Kids Space really engaged them. So actually Kids Space came at a really right time for us, and I'm pretty sure for everyone. So when they came to know that Kids Space actually had a website, they were really excited about it. So they asked us to go on the website. And every week they would make crafts, they would watch the episodes, they would eagerly wait for the episodes and then watch them and make the crafts, and they would ask us to upload them. And then they would wait for the items to be shown on the website, and that was something that really hooked them in the sense that they were increasing in their religious knowledge, but they were also able to share their own aspect, their own participation. Along with MTA, alislam.org is another giant which is catering to the members through its ever-growing library of resources. From humble beginnings to becoming one of the largest Islamic platforms on the planet. Al-Islam is basically a reference site. The main sections are, the home page, and that directs you to various other sections. So we have the section on Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam,
section on the Holy Quran, section on the promised Messiah alayhi salam, and section on the Khulafa, especially Khalifatul Masih al-Khamis, may Allah be his helper. And then we have all the books of the promised Messiah alayhi salam, all the books of the Khulafa. And the main thing that we have that we are quite proud about is the Friday sermon page that we have. These resources are very beneficial because they give the official Jamaat stance in a very professional and sophisticated manner on a variety of issues. And I find it very beneficial because as individual Ahmadis, we might stumble in explaining things or make errors in how we explain certain beliefs or even how we understand those beliefs ourselves. So through official Jamaat platforms, the true position of the Jamaat is presented in a way that is both appealing to those who are professionals, who are very learned persons, and as well as to the common people, that they can understand and appreciate the teachings of Islamic India. Now coming to other magazines and online presence of newspapers of Al-Hakam and of Al-Fazl International and Review of Religions, it's as if all Ahmadis actually just clung to these means to see what's going on, to not only current affairs and not only to do with the pandemic, but they got an opportunity to explore what material was hidden in there. And majority of the people, I think that is when they got the time, because we live in a very fast-paced world. That is the very first time they got the chance to, most of them got the chance to tap on that material and to actually be able to see what exactly is there. These websites are also very comprehensive in the amount of content that they cover. And nearly every aspect of life, both moral teachings, religious teachings, spiritual guidance, modern problems, are addressed on all these websites. So in the past year, there were a number of global issues that happened, namely Black Lives Matter and the Palestine issue, to name a few. And as Ahmadis, sometimes it is hard to know where we stand. Sometimes we have those social pressures that, that pushes us to take a stand, take a side. But we always want to make sure that we don't take a side that is not endorsed by the Jamaat. Because we're Ahmadis, we do represent the Jamaat. And so through the articles of Al-Hakam, the Review of Religions, This Week with Hazur, through the Friday sermons, Hazur gave us invaluable guidance about those issues. For example, for the Black Lives Matter, he guided us towards using the hashtags Innocent Lives Matter or Supremacy of Justice. And so, this brought, for me, this was a point where I realized that us being in this society, we might not realize what is right, but the Khalifa of the time has the divine guidance, and he knows things that we don't. Therefore, it is crucial that we follow his guidance and that we wait for the guidance, the official guidance from the Jamaat, before we actually take a stand. In a time when it was thought that communication is going to be very difficult, it's very strange how new avenues of communication open for the Jamaat. Watching students of Jamia Bangladesh, watching students of Jamia Qadian, sitting before Huzur, having a class with Huzur, a mulaqat with Huzur, which they might have always thought that this is going to be a privilege only for the Jamia UK students. And then that happening to them talking to Huzur, and Huzur talking to them, calling them by their names that they had written on their badges, asking them questions, them asking Huzur questions, and then all auxiliary organizations in most parts of the world, they got the chance to speak to Huzur directly,
seek guidance directly. And that was something where, I mean, yes, some countries had already started visiting Huzur in person, some of their amlas. But then that isn't possible with all countries, with visa restrictions and, the costs involved around traveling to the UK, etc. But this opened so many avenues. And while they were getting guidance directly for their own auxiliary organization, it has been constantly being aired on MTA. And so anything said to Ansarullah of, say, Finland was equally relevant to Ansarullah, a majority of the part was equally relevant to, say, Ansarullah of the United Kingdom. Many times when I watched his speak with Huzur, seeing Huzur smiling really put a smile on my face. And some of the questions that people asked him, I was also having in my heart. And listening to Huzur answering them, really gave peace to my mind, to my heart, to listen to Huzur's guidance. And I really feel that whenever Huzur speaks, he speaks what is necessary for the world to hear and what the world should hear. And I feel that if the world were to follow this guidance, that we would avert a lot of trouble. Not only has it benefited the people of the Jamaat, but it has also become a unique time in history for people to search for their creator. The plethora of information and resources is readily available to those seeking the truth. During the pandemic, the Imam had referenced me to go onto Al-Islam, to search the topics there, to read the books, all the ebooks that are there, which is a great reference and suppository for information. When I first found out what that meant, directly translated into English, which I believe it means to sell one's soul, I found that a bit extreme. But when you look at the conditions, they're very simple. If you don't put yourself in that frame of mind where you don't feel like you're going to succeed. And I feel like having the pandemic and having my conversion happen during it, it helped me dedicate that time to understand those conditions. And also, the most important thing was to learn how to pray, to offer salat, and to understand how to perform and recite my prayers, my du'as, and the postures that you have to go through during salat. And I felt like if it wasn't for the pandemic, I don't think I would have given it the true time and day that I did give it. I found giving links to people to official Jamaat websites has given them a clearer picture of what our beliefs are. And I always recommend them to go to these websites and don't just take my word for it. Everything is available online, and whatever they're interested in. Any questions they might have, anything they might be interested in. And I also believe I was put under a challenge, a test from Allah Ta'ala during my conversion. Just before I took my bath, I actually somehow managed to contract COVID-19. Right before I got COVID-19, I had told myself that I would, at the first opportunistic chance, I would go into the masjid, I would speak to the Imam, and I would establish my conviction in signing my bai'at and becoming an Ahmadi Muslim. And unfortunately, the virus had gotten to me, and I took it as a way that Allah Ta'ala said, I think you should really consider thoroughly what you're about to do, because this isn't something that you just wake up one day and maybe decide, for fun that I want to be an Ahmadi Muslim. This is a complete change. It's a 180 in your life. And it was something that I took as a moment to reflect, to say in these 2 weeks that I'm quarantined, will I do justice to the bath that I will take after my quarantine is over? Should my symptoms subside? And alhamdulillah, they did. And right after that, I contacted the local imam, and I made my way into the masjid, and